آج میں آپ سے ایک بہت ہی اہم موضوع پہ گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس نشست میں صرف آغاز ہی ہو پائے، آنے والی نشستوں میں ہم مزید اس کو زیر بحث لے کر آئیں۔ میں پس منظر بھی آپ کو بتا دوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی ایک اطلاقی مسئلے میں آپ کا کوئی موقف آ جائے۔ کئی دفعہ پہلے اس پر آپ سے مختصر بات بھی ہوئی ہے۔ مسئلہ سمجھنا چاہتا ہوں بطور ایک طالب علم کے، اور وہ لوگ جو مسلمان آپ کی بات سن رہے ہیں اس مسئلے کے اندر اتریں، اس میں جو بھی پرسپیکٹو ہیں، جو بھی دینی، تاریخی، سیاسی حقائق ہیں ان کو سمجھیں، اور اس کے بعد اگر انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو وہ اس فیصلے تک پہنچ سکیں۔ اور آپ کا یہ ہمیشہ سے خاصہ رہا ہے کہ یہ اختلافی مسائل میں آپ لے کے چلتے ہیں، پرابلم سمجھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی رائے دیتے ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ ہمارے ہاں بہت لمبے عرصے سے جاری ہے، دینی فکری تحریکیں اٹھی ہیں اسی بنیاد پہ۔ ایک عام مسلمان کا میں ذہن شیئر کرنے کے بعد سیدھا آتا ہوں آپ کی طرف۔ ہم مکہ مدینہ کے بارے میں واقف ہیں، اللہ کے رسول وہاں پہ مبعوث ہوئے، ہمارے دینی مقدس مقامات وہاں پہ ہیں، اس کے ساتھ ہمارا تعلق، اس علاقے کے ساتھ اللہ کی خاص ہدایات کا سارا پس منظر واضح ہے۔ لیکن یہ فلسطین کیا ہے، یہ بیت المقدس کیا ہے، یہ قبلہ اول کیا ہے؟ کچھ تصورات ہیں ہمارے ہاں کہ یہاں پر پہلے انبیاء آئے تھے، پرانا قبلہ یہ تھا، یہود نے قبضہ کر لیا ہے، پھر صلیبی جنگیں ہوئی ہیں، اور اب ہم نے اپنے اس مقدس مقام کو ان کے چنگل سے، ان کی یلغار سے چھڑوانا ہے۔ پہلا بنیادی سوال مجھے بتائیے، بطور مسلمان میں کھڑا ہو کے اگر دیکھتا ہوں تو یہ فلسطین میرے لیے حیثیت کیا رکھتا ہے، میرا اس سے تعلق کیا ہے، میرا دین مجھے اس بارے میں کیا بتاتا ہے؟ اس میں پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ یروشلم، یہ فلسطین، یہ تاریخ میں مذہب سے کیسے متعلق ہوئے۔ میں کئی مرتبہ یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبوت کی اسکیم جاری کی اس کے دو دور ہیں۔ پہلا دور وہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر قوم کی طرف ایک رسول بھیجا، یعنی ظاہر ہے اس وقت اقوام بھی چند ہی ہوں گی، تو جب جب وہ اقوام دنیا میں پھیلنا شروع ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہر قوم کی طرف ایک رسول بھیجا گیا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ٹھیک، جس قوم کی طرف بھی رسول بھیجا گیا اس کے لیے عدالت لگی اور اس کا اسی دنیا میں انصاف کے ساتھ فیصلہ سنا دیا گیا۔ یہ ایک سنت الہی ہے۔ یہ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ افراد کا محشر تو قیامت میں لگے گا، لیکن قوموں کا محشر یہی دنیا ہے۔ اس میں جو قومیں عام حالات میں دنیا کے اسٹیج پر نمودار ہوتی ہیں وہ بھی بچپن کے، لڑکپن کے، شباب کے مراحل سے گزرتی ہیں اور پھر حرم و شیب پر پہنچنے کے بعد ہلاکت کی نظر ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ ایک ترتیب کے ساتھ قوموں کو دنیا کے اسٹیج پر یہ موقع دے رہا ہے۔ اس کو بطور اصول بھی بیان کیا ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، یعنی اس میں ایک کے بعد دوسری قوم آتی چلی جاتی۔ رسولوں کی بعثت جن قوموں کی طرف ہوئی، جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہے، ان کے لیے یہ عدالت زمین پر لگ جاتی ہے، یعنی وہی عدالت جو قیامت میں افراد کے لیے لگنی ہے وہ زمین پر قوموں کے لیے اسی دنیا میں لگ جاتی ہے۔ اس کے فیصلے سنائے گئے، اور وہ فیصلے ہیں جن کا قرآن حوالہ دیتا ہے مختلف موقعوں پر، جیسے عاد کے بارے میں، جیسے سمود کے بارے میں، جیسے قوم شعیب کے بارے میں، جیسے قوم لوط کے بارے میں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے بارے میں۔ یہ پہلا دور ہے۔ اس کے بعد دوسرا دور شروع ہوا نبوت کا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قومیں جب مختلف جگہوں پر بکھری ہوئی تھیں، لوگ کچھ خانہ بدوش سے تھے، اس وقت نوعیت الگ تھی، لیکن آہستہ آہستہ دنیا ایک لحاظ سے گویا متوطن ہونا شروع ہوئی، قوم میں قبیلے بننے شروع ہوئے، اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ بڑی سلطنتوں کی صورت بھی اختیار کر لی انہوں نے۔ تو یہ دور جب آنے کے قریب تھا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب کیا گیا۔ یہ بتایا گیا کہ ہم نے آپ کو دنیا کی پیشوائی کے لیے منتخب کر لیا ہے، جاعلک للناس اماما، امامت کے منصب پر۔ یہ امامت کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے مذہب اور دین کے معاملے میں پیشوائی ہے، رہنمائی ہے۔ تو یہ انتخاب کیا گیا۔ انتخاب کرنے کے بعد ان کی یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ آپ اپنی اولاد کے ایک حصے کو کنعان میں آباد کریں گے اور دوسرے حصے کو آپ جزیرہ نمائے عرب میں آباد کریں گے۔
ٹھیک. چنانچہ اپنی قوم پر اتمام حجت کے بعد جب وہ وہاں سے نکلے، ہجرت کی انہوں نے، اور ان کی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا جس طرح کہ سورہ توبہ میں اس کی تصریح کی ہے، تو پھر انہوں نے اس علاقے میں آ کے اللہ کی عبادت کا وہ گھر بنایا جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں یا مسجد حرام کہتے ہیں. اس کی تاریخ سے ہر مسلمان واقف ہے، اس کی تعمیر نو کی گئی، اس کی پرانی بنیادیں اٹھائی گئیں. پہلے کی تاریخ کیا تھی وہ نہیں کہا جا سکتا حتمی طور پر کہ کب ابتدا ہوئی، کن مراحل سے گزرے، لیکن اس کی تعمیر نو کی گئی، اس کی بنیادیں اٹھائی گئیں، اور جب وہ گھر تعمیر ہو گیا، وہ مسجد بن گئی، تو پھر سیدنا ابراہیم سے اللہ تعالیٰ نے یہ مطالبہ کیا کہ اب آپ اپنے بیٹے کو اس کی ذمہ داریوں کے لیے، اس کی مجاورت کے لیے وقف کر دیں. ٹھیک. یہ اب تولیت اسی خاندان میں رہے گی. اس کے ساتھ ہی قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ نبوت کی اسکیم میں جو تبدیلی کی گئی وہ یہ تھی کہ اس سے پہلے تو فرد کا انتخاب کیا جاتا تھا، یعنی جیسے خود سیدنا ابراہیم کا انتخاب ہوا، یا اس سے پہلے بہت سے دوسرے انبیاء آئے. اس کے بعد اب نبوت کو ذریت ابراہیم کے ساتھ خاص کر دیا گیا. اچھا. یعنی ہر قوم میں رسول بھیجنے کی بجائے آج سے کم و بیش 4000 سال پہلے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب نبوت ابراہیم کی قوم کے ساتھ خاص رہے گی، ذریت ابراہیم کے ساتھ خاص رہے گی. نبی انہی میں آئیں گے، رسول بھی انہی میں آئیں گے. اور اس کے ساتھ ایک اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ یہ جو ذریت ہے اس کو دنیا میں اللہ کے دین کی شہادت کی ذمہ داری دی جائے گی. یعنی اب گویا استفاء یا اجتباء یا انتخاب افراد کا تو ہوتا ہی تھا، افراد کے ساتھ اب اس پوری قوم کا انتخاب بھی ہوگا. اچھا. یہی وہ انتخاب ہے کہ جس کے باعث ان کو وہاں سے نکالا گیا. جب یہ فرعون کی غلامی میں تھے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کو نکال کے لائے، ان کی بعثت ہوئی. وہ یہی انتخاب ہے جس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے. اس کو قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں بیان کیا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحً و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. ہم آدم اور نوح کو یعنی افراد کی حیثیت سے منتخب کرتے رہے ہیں، اس کے بعد ہم نے پوری آل ابراہیم کو منتخب کیا ہے، اور پھر آل عمران کا ذکر کیا سیدنا مسیح کے حوالے سے. تو یہ جو انتخاب ہے ایک پوری ذریت کا، ایک پوری قوم کا، ظاہر ہے کہ قوم تو کسی قوم میں فرد بن کے نہیں جائے گی، اس کے پاس ایک علاقہ ہونا چاہیے. تو وہ علاقہ کیا ہو، اس کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ پہلے ایک شاخ کو موقع دیا جائے گا، بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کون ہیں؟ یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسحاق، اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب، یعقوب کے بیٹے ہیں یوسف. تو اسرائیل سیدنا یعقوب کا لقب ہے. اچھا. یعنی ان کو اسرائیل کہا گیا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے کا لقب ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پوتے کا. یہ چونکہ ان کی اولاد سے آگے زیادہ شیوع ہوا ہے تو اپنے آپ کو اسی وجہ سے بنی اسرائیل کہتے ہیں. ٹھیک. اور بنی اسرائیل ہی کے لقب سے ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کیا ہے. تو انتخاب تو پوری ذریت ابراہیم کا ہوا ہے، یعنی سیدنا ابراہیم کی پوری آل کا انتخاب کر لیا گیا. لیکن پھر دونوں شاخیں، تیسرے بیٹے کے معاملے میں یہ فیصلہ نہیں ہوا، وہ الگ سے آباد ہو گئے. اچھا. ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ اسحاق کی اولاد کنعان میں آباد ہوگی. یہ فلسطین کا پرانا نام ہے. اچھا. تو ہاں آباد ہوں گے. اور ادھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں پیدا ہوئے ہیں یعنی بنی اسماعیل، ان کی ابتدا کی جائے. ٹھیک. اور وہ بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی. ان کو جزیرہ نما عرب میں آباد کیا گیا. اس کے ساتھ گویا یہ بات واضح ہو گئی کہ ان دو علاقوں کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی زمین ساری اللہ کی ہے، یہ پوری کائنات اللہ کی ہے، لیکن زمین پر ان دو علاقوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے. دینی تعبیر میں اس کو تقدیس کہا جاتا ہے، الارض المقدسہ، یعنی وہ زمین جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے انتخاب کر لیا ہے. وہ زمین اب گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے دین، اپنی دعوت اور اپنے پیغام کی اشاعت کے لیے
منتخب کر لی ہے، تو یہ گویا اس زمین کو تقدیس دینا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح ہم بھی زمین کا خطہ خریدتے ہیں اور پھر اس میں مسجد بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں، یا مسیحی اس میں کوئی گرجا بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں، اسی طرح سے دوسری اقوام کا معاملہ ہے۔ تو اب گویا وہ ہر ایک قوم کے تصور کے مطابق ان کے پروردگار کی عبادت کے لیے خاص ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، تو ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے مسجد کی جگہ کا انتخاب کیا، یہاں یہ ہے کہ چونکہ ایک پوری ذریت، پوری قوم کو ایک ذمہ داری دی جانی ہے، تو پورے علاقے کا انتخاب کر لیا گیا، اور اس میں سیدنا اسماعیل وہاں آباد ہو گئے، انہوں نے وہاں ابتدا کر دی، وہ اللہ کے رسول کی حیثیت سے وہاں آباد کیے گئے تاکہ مقامی آبادی پر اتمام حجت ہو، بنی جرہم وغیرہ جن کا ذکر تاریخ میں آتا ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ ان پر ایمان لے آئے، اور اس طرح سے بنی اسماعیل کی ابتدا ہو گئی۔ ٹھیک، ان کو بیت اللہ کی تولیت دی گئی، اور ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ اس گھر کی حفاظت کریں گے، وہ اس کو ہر طرح کے شرک سے پاک رکھیں گے، اور یہ سرزمین عرب ان کی سرزمین رہے گی۔ ٹھیک، ادھر بنی اسرائیل کو معاف کیجیے گا، یہ کہا گیا کہ اب آپ مصر سے نکلیں۔ یہ جو نکلنے کے لیے مطالبہ کیا گیا ہے وہ کوئی کسی قوم کی آزادی کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جب یہ طے ہو گیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد کہ اب توحید کا مرکز فلسطین میں بنایا جائے گا، پہلے ان کو موقع دیا گیا، ان کا انتخاب ہوا پہلے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید جگہ جگہ کہتا ہے وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، دنیا کی ساری قوموں میں سے ہم نے ان کا انتخاب کیا۔ انی فضلتکم فضلتکم علی العالمین، یہ جو سورہ بقرہ میں آپ تمہید کے فوراً بعد دیکھتے ہیں کہ بار بار اس بات کا ذکر کرتا ہے، دنیا کی قوموں میں ترجیح دے کر تمہارا انتخاب کیا، تمہیں فضیلت بخشی۔ تو یہ فضیلت کیا ہے؟ اصل میں یہ ایک ذمہ داری کا بیان ہے۔ جس طرح پیغمبر کے لیے جب کسی کو منتخب کیا جاتا ہے تو وہ فضیلت ہوتی ہے، اسی طرح سے جب اس پوری قوم کو یا اس نسل کو منتخب کیا گیا تو یہ ان کے لیے بڑی فضیلت کی چیز تھی۔ گویا دنیا کی سب قوموں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے لیے خاص کر لیا۔ ٹھیک، اس لحاظ سے جب آپ بائبل کو کبھی پڑھیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ جیسے قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انذار ہے، ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، اسی طرح بائبل اصل میں ان کی سرگزشت ہے۔ ٹھیک، جس دینونت کا ظہور ان کے ذریعے سے ہونا ہے، جو ذمہ داری انہیں دی گئی ہے، جس منصب پر یہ فائز کیے گئے ہیں، وہ اس کی سرگزشت ہے ساری کی ساری، کہاں سے ابتدا ہوئی، کن مراحل سے گزرے۔ تو ان لوگوں نے ظاہر ہے کہ فلسطین میں اب آنا تھا، اسی کے لیے ان کو حکم دیا گیا کہ اب تم جہاد کرو، کیونکہ وہاں تو کچھ اقوام آباد ہیں۔ اللہ کا قانون یہ ہے ہمیشہ سے کہ جس وقت ایک بڑی تعداد، ایک بڑی جمعیت ہوگی، وہ اس پوزیشن میں ہوں گے، اس کو بیان بھی کیا ہے کہ میں یہ ذمہ داری کب ڈالتا ہوں انسانوں پر، ورنہ تو اللہ تعالیٰ اپنے کام اپنے فرشتوں سے وہ جب چاہیں جو جی چاہے کرا لیں، لیکن جس وقت وہ کوئی ذمہ داری بندوں پر، ہم انسانوں پر ڈالتے ہیں تو اس کا ایک بیان کر دیا ہے کہ یہ ایک نسبت ہوتی ہے طاقت کی بھی، تمہاری حالت بھی دیکھتا ہوں، اس کے بعد تم پر ذمہ داری ڈالتا ہوں۔ تو ذمہ داری ان پر ڈالی گئی کہ یہ اس علاقے کو خالی کرائیں، کیونکہ اللہ نے اس علاقے کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ اللہ کا فیصلہ تھا کہ یہ فلسطین کا علاقہ جس میں پہلے یہ آباد تھے اور یہیں سے ہجرت کر کے سیدنا یوسف کے زمانے میں گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد اب اس علاقے میں آباد ہو۔ اور یہ ان کا امتحان بھی تھا کہ خالی کراتے۔ فلسطین اصل میں اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے نتیجے میں الارض المقدسہ ہو گئی، ٹھیک ٹھیک، یعنی اللہ کے لیے خاص کی گئی زمین ہو گئی۔ یہ اللہ نے اس کا انتخاب کر لیا، اور جس طرح کہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اب تم اس میں داخل ہو جاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ الارض المقدسہ ہے، یعنی اس کی تقدیس کا فیصلہ کیا گیا ہے، یہ اب اللہ کے دین کے لیے، اس کی دعوت کے لیے خاص رہے گی، اور تمہارے لیے اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے، کتب اللہ لکم، یعنی یہ تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، اس میں بس تمہیں داخل ہونا۔ یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے رسول اللہ کے ساتھیوں کے لیے یہ لکھ دیا گیا تھا کہ دنیا کے ایک بڑے حصے پر ان کی سلطنت قائم ہونی ہے، لیکن اس کے لیے جد و جہد ان کو کرنی ہے، نکلنا ان کو ہے۔ جب وہ نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ نتائج ان کے حق میں کر دے گا۔ تو ان کے بارے میں بھی یہی فیصلہ تھا، لیکن انہوں نے کمزوری دکھائی اور یہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے،
ان کے رخصت ہونے کے بعد ان کے خلفاء کی قیادت میں پھر یہ وہاں داخل ہوئے، اور وہاں پھر بعد میں ایک لمبی تاریخ ہے جس میں ان کے اوپر بہت کچھ نشیب و فراز بھی آئے، اضمحلال کے موقع بھی آئے، پھر سمع النبی کے زمانے میں ان کے لیے استقرار کے مواقع پیدا ہوئے، پھر حضرت داؤد سامنے آئے اور پھر ان کی سلطنت قائم ہوئی، اور وہ ایک بڑی سلطنت تھی۔ ابتدا تو اگرچہ طالوت سے ہوئی، پہلے ان کے ہاں کچھ قبائلی نوعیت کا نظم تھا، لیکن بعد میں پھر ساؤل جس کو کہا گیا ہے بائبل میں، اس کے بعد پھر داؤد علیہ السلام کی سلطنت، سلیمان علیہ السلام کی سلطنت۔ تو اس سارے عرصے کے دوران میں جو قبلے کی حیثیت تھی، پہلے مرحلے میں تو سورہ یونس میں قرآن نے بتا دیا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اور سیدنا ہارون کے گھروں ہی کو قبلہ قرار دے دیا گیا تھا جب تک یہ مصر میں تھے۔ ٹھیک۔ نماز چونکہ دین کا ایک لازمی حصہ رہی ہے، تو اس وجہ سے اس میں کسی نہ کسی جگہ کو قبلہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ قبلہ قرار دینے کا مطلب کیا ہے؟ نماز کی اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے کسی ایک جگہ کا انتخاب کر لیا جاتا ہے، اس لیے کہ ورنہ تو اجتماعیت پیدا ہی نہیں کی جا سکتی۔ کسی نے امامت کرانی ہے، لوگوں نے پیچھے کھڑے ہونا ہے، تو ظاہر ہے کہ کوئی رخ ہوگا نا جس جانب، اس سے مرکزیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اب وہ رخ کس طرف کرنا ہے؟ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ سورہ یونس میں بتایا گیا ہے کہ جب یہ مصر میں تھے تو وہاں یہی کیا گیا۔ یہاں کوئی شخص یہ سوال کر سکتا ہے کہ اللہ کی عبادت کا پہلا گھر تو بیت اللہ ہے، سیدنا ابراہیم نے اس کو آباد کیا تھا، اس کی تعمیر نو کی تھی، تو وہاں مصر میں اسی کو قبلہ کیوں قرار نہیں دیا گیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بعض اوقات جب لوگوں کی ابھی ٹھیک تربیت نہیں ہوئی ہوتی، یا بعض چیزیں ان کے لیے گویا قومی عصبیت کا موضوع بن گئی ہوتی ہیں، یا کسی چیز کے بارے میں کچھ اباہ پیدا ہو گیا ہوتا ہے، انقباض پیدا ہو گیا ہوتا ہے، تو اس کو چھیڑا نہیں جاتا۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبق دیا ہمیں، یعنی آخری زمانے میں جب آپ نے دیکھا بیت اللہ کو، تو فرمایا کہ یہ جو بیت اللہ کے آگے جگہ بچی ہوئی جس کو حتیم کہتے ہیں، یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، اور ہونا یہی تھا کہ اس پوری کی پوری جگہ پر بیت اللہ کی عمارت بنائی جائے۔ پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، یہ حضور نے بتایا، پہلے ایسا ہی ہوتا تھا، لیکن عمارت گر گئی، تعمیر نو کی قریش نے، ان کے پاس کچھ مسالہ، کچھ اخراجات کم پڑ گئے، تو انہوں نے اتنی جگہ باہر چھوڑ دی۔ اسی طرح سے چونکہ وہ متولی تھے تو وہ چاہتے تھے کہ ہمارا ایک خاص مقام رہے، تو انہوں نے بیت اللہ کا دروازہ بھی ایک ہی بنایا اور دروازہ کچھ اونچا کر دیا تاکہ ہماری مرضی کے بغیر لوگ داخل نہ ہو سکیں، ہم جس کو چاہیں اندر۔ اب بھی یہی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں آپ جائیں اور اندر چلے جائیں۔ تو یہ دونوں باتیں حضور نے بیان فرمائیں، تو ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوا کہ پھر ان کو ٹھیک کر دینا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری قوم کے لوگ، سیدہ عائشہ کے ساتھ یہ ساری بات ہوئی ہے، تمہاری قوم کے لوگ ابھی نئے نئے اسلام میں آئے ہیں، تو اس کا شدید اندیشہ ہے کہ یہ چیز ان کے ہاں بڑے افتراق کا باعث بن جائے گی، اگرچہ رسول اللہ بھی کریں، اگرچہ رسول اللہ بھی کریں گے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں دیکھنا ناگزیر ہوتا ہے، کیونکہ قبلہ کس کو قرار دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ محض اجتماعیت پیدا کرنے کا ایک معاملہ ہوتا ہے، اس سے کوئی قیامت نہیں آ جاتی۔ تو گھروں کو قبلہ قرار دیا گیا۔ اس کے بعد جب یہ سفر میں رہے تو وہاں پر ایک صندوق تھا جس میں تورات کی تختیاں تھیں یا کچھ تبرکات تھے اسی طرح کے حضرت موسیٰ کے، اس کو قبلہ قرار دے دیا گیا، اور عام طور پر خیمہ عبادت کی حیثیت سے ذکر آتا ہے، اور اس خیمہ عبادت کو کیسے بنایا جائے، اس میں کیا کیا اہتمام کیا جائے، وہ اگر آپ دیکھیں تو اس کی تفصیلات بائبل میں نقل ہوئی ہیں، اور کوئی ایک جگہ نقل نہیں ہوئی، بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ اگلا مرحلہ ظاہر ہے یہی تھا کہ اب کوئی اللہ کی عبادت گاہ بنائی جائے، تو وہ عبادت گاہ یہاں بنائی گئی جس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اچھا، ظاہر ہے کہ اس کی جو عمارت تھی بڑی غیر معمولی بنائی گئی۔ یہ معلوم ہے کہ سیدنا سلیمان کی بارگاہ میں تو جنات تک کام کرتے تھے، ان کا اپنا محل انہوں نے بنایا جس کو قرآن کہتا ہے سرہم ممردم من قواریر، اور اسی طرح ہیکل کی عمارت بنائی گئی۔ تو عمارت کی کا جو گھیںجر تھا اور اس کی بڑائی تھی اور اس کی عظمت تھی، اس کے لیے لفظ ہیکل استعمال کیا، ورنہ وہ مسجد تھی جو بنائی گئی۔ اسی لیے قرآن مجید نے اس کو المسجد الاقصیٰ کہا ہے۔ تو وہ مسجد تعمیر کی گئی، بہت بڑی مسجد۔ اب ایک لمبے عرصے تک جب ان کا جاہ و جلال تھا اور سیدنا سلیمان کی حکومت تھی، تو یہی مسجد ان کا مرکز تھا، یہی اس کا محور تھا۔ اس کے بارے میں بھی یہ معلوم ہوتا ہے قرائن سے کہ جب سیدنا سلیمان نے اس کو بنایا ہے، اور اس کے کچھ اثرات ہم کو بائبل میں بھی ملتے ہیں بعض جگہوں کے اوپر،
بلکہ بعض محققین کا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ سیدنا داؤد بھی اور سیدنا سلیمان بھی حج کے لیے آئے بیت اللہ میں. تو یہ کچھ قرائن، کچھ اشارات مل جاتے ہیں کہ اس کا قبلہ بھی اس طرف رکھا گیا، بیت اللہ کی طرف. لیکن بہرحال یہ مسجد بنائی گئی، اور یہ مسجد جب بنائی گئی اور بہت اہتمام سے بنائی گئی تو یہ ان کی عظمت کا بھی ایک نمونہ بن گئی، ان کے لیے مذہبی لحاظ سے بھی ایک مرکزی حیثیت اختیار کر گئی. ایک لمبے عرصے تک اس مسجد کا یہ شان شکو اسی طرح قائم بھی تھا. پھر آپ کو معلوم ہے کہ بختہ نصر نے حملہ کیا، اور اس کے بعد جب انہوں نے اضمحلال اختیار کیا اور یہ اس منصب پر نہیں رہے، اس کے تقاضے پورے نہیں کر سکے. وہ چند چیزیں ہوتی ہیں جو ان سے متوقع ہیں. ایک یہ کہ دین کے معاملے میں یکسو ہوں، کیونکہ اللہ کی منتخب قوم ہے، جو ذمہ داری ان کو دی گئی ہے شہادت کی، اس کے تقاضے پورے کریں اور اپنے اندر وحدت قائم رکھیں. تو یہ چیز چونکہ ان سے مطلوب تھی، یہ اس میں جب پورے نہیں اترے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی. اور یہ قانون بھی تورات میں بیان ہو گیا ہے کہ اس منتخب قوم کے لیے یہی قانون تھا کہ اگر یہ کسی غلطی کا ارتکاب کریں گے، بڑے انحراف کا، دنیا ہی میں سزا دی جائے گی. یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بستی کے کنارے، ایک دریا کے کنارے ان کی ایک بستی میں وہ کہا ہے نا قرآن مجید نے کہ جب انہوں نے مچھلیاں پکڑنے میں اللہ کے حکام کی خلاف ورزی کی تو ہم نے کس طرح سے ان کو مسخ کر کے رکھ دیا. تو اس طرح ان کو دنیا ہی میں سزا ملتی ہے. تو پہلی سزا ان کو وہ ملی. اس کا ذکر قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں کیا ہے. اس کی تفصیلات ہیں، اس میں کیا ہوا وہ ایک بڑا ہی دردناک سانحہ تھا، لیکن وہ سزا ان کو ملی. اور اس میں ہیکل کی بھی، یعنی اس مسجد کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. اچھا. تو اللہ تعالیٰ جس وقت سزا دیتے ہیں تو یہی صورت ہے. کن لوگوں نے حملہ کیا تھا؟ بابل کی حکومت. اچھا. بختہ نصر اس نے حملہ کیا، کسی اور دین کے ماننے والے، جس کو نبو خد نصر بھی کہتے ہیں. تو دونوں تلفظ اس کے ٹھیک ہیں. تو یہ جو شخصیت تھی یا بادشاہ تھا، اس نے حملہ کیا. اصل میں یہ علاقہ زیر نگیں آ گیا تھا، ان کے ہاں بغاوتیں ہوئیں، ایک بغاوت کے بعد دوسری ہوئی. تو جس طرح پرانے زمانے میں طریقہ ہوتا تھا، بادشاہ پھر سزا دینے کے لیے آ جاتے تھے، تو ان کو غلامی کی سزا ملی، محکومی کی. وہ لے گئے، ان کو اسیر کر کے لے گئے. اس کی داستان آپ کو بائبل میں ملتی ہے. یہ دانیال نبی کے زمانے میں کس طرح یہ وہاں تھے، کیا پابندیاں تھیں ان پر، نماز تک پڑھنا ممکن نہیں تھا باہر نکل کے. تو یہ ایک اپنی جگہ داستان ہے، اس میں ہم جائیں گے تو اس کی بہت تفصیلات ہیں، اس کو لوگ خود دیکھ سکتے ہیں. تو پہلی مرتبہ یہ ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسباب ایسے پیدا کیے، کچھ ان کے اندر رجوع پیدا ہوا. ان کے ہاں پیغمبروں کی بعثت بھی ہو رہی تھی، تو پھر ان کو لوٹنے کا موقع ملا. سائرس کے زمانے میں بتایا جاتا ہے جب یہ لوٹے تو دوبارہ پھر، یعنی تورات کے بھی اوراق کہیں بکھر گئے تھے، اس کو بھی دوبارہ مرتب کیا گیا. تو پھر یہ معاملہ ہوا، یعنی کوئی آپ سمجھیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے کوئی 550 سال پہلے کم و بیش. تو دوبارہ ان کی زندگی وہاں شروع ہوئی، اور ہیکل کی بھی یہ دوسری تعمیر ہوئی، یعنی دوبارہ سے اس کو تعمیر کیا گیا. سیدنا مسیح علیہ السلام کے زمانے تک یہی صورتحال تھی. سیدنا مسیح علیہ السلام کی بعثت ہوئی، ان کی طرف سے ان پر آخری حجت تمام کی گئی. اس وقت ان کا بگاڑ بالکل انتہا کو پہنچا ہوا تھا. یہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کے رقاصہ کے سامنے پیش کر چکے تھے. مسیح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے، صلیب دینے کے درپے ہو گئے. وہ ایک اپنی جگہ دلخراش داستان ہے. جب حجت پوری ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو ان کے اندر سے نکال لیا، اور ان کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ ایک مرتبہ پھر ان پر اللہ کا عذاب آئے گا. اور پھر رومیوں نے حملہ کر کے اس ساری عبادت گاہ کو بھی تہس نہس کیا. ان کو بھی اس کی بڑی تفصیلات ہیں، کس طریقے سے مارے گئے، کتنے ہزاروں کی تعداد میں پکڑے گئے، عورتوں کے ساتھ کیا ہوا، محکوم اور اسیر بنا کے یہ کہاں کہاں بکھیر دیے گئے. اچھا. تو پھر یہ دوسرا عذاب یا دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ان کو ملی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے گویا فیصلہ سنا دیا کہ اب معاملہ ختم ہوا، یعنی یہ آخری موقع تھا جو دیا گیا تھا. اب مسیح علیہ السلام کے بعد مسیح علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، یعنی ان سے ادنا نسبت رکھتے ہیں لوگ، جو ان کو بھی میں تمہارے اوپر بالادست رکھوں گا اور قیامت تک یہ ہوگا. تو دو اعلانات کر دیے گئے. ایک یہ کہ چونکہ یہ اللہ کی منتخب قوم تھی، تو باقی قوموں کے بارے میں، رسولوں کی قوموں کے بارے میں تو یہ ہے کہ جس نسل کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اس پر عذاب آتا ہے اور بس معاملہ ختم ہو جاتا ہے. ان کے ہاں وہ تو آ گیا سن 70 عیسوی میں، لیکن اس کے بعد پوری قوم چونکہ اللہ کی منتخب قوم ہے
تو یہ فیصلہ سنایا گیا کہ جائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. اچھا. اب قیامت کے دن تک مسیح کے ساتھ ادنا نسبت رکھنے والے بھی، یہاں فعل جو ہے وہ ادعائے فعل کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اتبعو کا، یعنی مسیح کی پیروی کا دعویٰ رکھنے والے یہ بالادست رہیں گے ان یہود پر یا بنی اسرائیل پر. اور کب تک رہیں گے؟ قیامت کے دن تک رہیں گے. اچھا. یہ اعلان کر دیا گیا. اور جس طرح کہ سورہ اعراف میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں یہ بتا دیا گیا کہ اس میں وقتاً فوقتاً ایسے لوگ اٹھیں گے، یعنی مہلت ملے گی، درمیان میں موقع آئیں گے، 100 سال آ گئے، 50 سال آ گئے، لیکن ایسے لوگ اٹھتے رہیں گے کہ جو ان کو بدترین عذاب دیتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ بھی قیامت تک جاری رہے گا. یعنی یہ دونوں باتیں قرآن مجید نے بیان کر دیں. اس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے وہ جو انتخاب کیا تھا ان کا، وہ اس نتیجے تک پہنچ گیا، اور گویا ان کے ازل کا فیصلہ ہو گیا. اب یہ راندہ درگاہ تھے. ٹھیک. ان کا معاملہ یہ تھا، اللہ یہ کہ یہ اپنی غلطیوں پر توبہ کریں، رجوع کریں، سیدنا مسیح علیہ السلام کا اقرار کریں، یہی ان کے لیے تھا. یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری شاخ یعنی حضرت ابراہیم کی جو اولاد ہے بنی اسماعیل، ان کے اندر سے محمد الرسول اللہ کی بعثت کا فیصلہ کیا. بعثت ہوئی، اس کے بعد وہاں اتمام حجت ہوا، ان لوگوں کے لیے خدا کی عدالت زمین پر لگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا کہ اب اصل میں یہ لوگ ہیں یعنی بنی اسماعیل ہیں جن کو وہی منصب دیا گیا ہے. وہ منصب کیا ہے؟ شہادت کا منصب. ٹھیک. تو اس میں بھی یہی کہا ہوجتباکم، اللہ نے اب تمہارا انتخاب کر لیا ہے. اچھا. ملت ابیکم ابراہیم، اب تمہیں اپنے باپ ابراہیم کے دین پر قائم ہو کر اس کی پیروی کرنی ہے، وہ تمہارا باپ تھا. کذالک جعلناکم، اور تمہیں اسی طرح کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. تم دنیا کی قوموں کے درمیان میں کھڑی ہوئی ایک قوم ہو، ادھر تمہارے اللہ کا رسول ہے، آگے دنیا کی تمام اقوام ہیں، رسول تم پر اللہ کے دین کی گواہی دیں گے، اور تم آگے پوری دنیا کی قوموں تک یہ دنیا میں گواہی دو گے. ٹھیک. یہ ذمہ داری گویا اب منتقل ہو گئی، بنی اسماعیل کو دے دی گئی. یہ ایک بہت بڑی امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ کا دین، اس کا پیغام، اس کی دعوت، بہت بڑی عزت، بہت بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے انتخاب کی ہے. یہ جو ہمارے ہاں واقعہ اسراء ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں یہ قرآن نے بتایا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا. اس میں جو مسجد کا لفظ ہے اس کو بعض اوقات لوگ جو ذرا حرفیت پسند ہوتے ہیں موضوع بنا لیتے ہیں کہ وہاں تو کوئی عمارت نہیں تھی. تو عمارت مسجد نہیں ہوتی. مسجد کا مطلب ہے سجدے کی جگہ، یعنی وہ علاقہ، وہ احاطہ جو ہے وہ خاص ہے. اور چونکہ ایک پیغمبر نے اس کا انتخاب کیا، اور پیغمبروں کا انتخاب اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، تو اب قیامت تک کے لیے وہ مسجد ہے، مسجد کی جگہ ہے. اسی اسلوب کو سامنے رکھ کر قرآن نے اس کو المسجد الاقصیٰ کہا ہے. وہ ایکڑوں میں پھیلا ہوا احاطہ ہے. اگر کبھی آپ دیکھیں، اقصیٰ کا مطلب کہ دور کی، یعنی ظاہر ہے کہ مکے کے لحاظ سے وہ دور کی تھی، تو وہ دور کی مسجد، اور جانتے تھے لوگ اس کو، یعنی وہ عبادت گاہ، وہ سجدہ گاہ. تو وہ تو آپ ایک چبوترے کا انتخاب کر لیتے ہیں کسی بازار میں، تو وہ مسجد ہی ہوتا ہے. اس کے اوپر کوئی ممبر بنانے اور کوئی ستون کھڑے کرنے اور کوئی گنبد بنانے اور کوئی منار اس میں سے استوار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. عمارت بن گئی نہیں. بیت اللہ کی عمارت آپ کو معلوم ہے عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں ڈھا دی گئی تھی نئی تعمیر کے لیے، یا قریش نے ڈھائی، تو اس وقت بھی وہ بیت اللہ ہی تھا، اور اس وقت بھی یہی کہا جائے گا. تو یہ بات ہے جس کو سامنے رکھ کر یہ فرمایا گیا کہ وہاں تک آپ کو لے جایا گیا، اور اللہ نے اپنی بعض نشانیاں دکھائیں. تو وہ در حقیقت جیسے کہ ہم نے اس کو بیان کیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اس بات کی تعبیر کہی ہے، یہ تمثیل تھی کہ وہ امانت جو فلسطین میں ان کے سپرد کی گئی تھی، اب اس نئی بعثت کے بعد وہ امانت اور یہ امانت سب ایک جگہ آ گئی ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات ہے. اور اب یہ بنی اسماعیل ہیں جن کو قیامت تک یہ معاملہ کرنا ہے. تو یہ جزیرہ نما عرب کی خصوصی حیثیت ہے، اور یہ فلسطین کی خصوصی حیثیت کی تاریخ ہے. وہ بھی الارض المقدسہ ہے، یہ بھی الارض المقدسہ ہے. اس کے بارے میں بھی قانون یہی تھا کہ جب تک بنی اسرائیل وہاں رہے تو ان کی ذمہ داری تھی کہ وہاں پر کوئی کفر و شرک نہیں پنپ سکتا، اور اس کے بارے میں بھی یہی ذمہ داری ہے. تو یہ میں نے تھوڑا سا مختصر طور پر آپ کو بتا دیا کہ اللہ کے اس انتخاب کی نوعیت کیا تھی، اور کیوں یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے
یا فلسطین ایک شہر یا ملک کے نقطہ نظر سے اتنی اہمیت مذہبیات میں اختیار کر گیا ہے، گویا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے مرکز کے لیے پہلا انتخاب کیا تھا پورے اس خطے کا، جیسے جزیرہ نما عرب کا انتخاب کیا، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اس کی اس حیثیت کی تجدید کی، اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو پابند کر دیا کہ لا یجتمع فیہ دینان، اب اس میں کبھی دو دین جمع نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے ہم صاحب، بہت ہی تفصیل سے آپ نے بات بتائی۔ اب تک کی جتنی بات ہوئی ہے اس پہ میں کچھ ضمنی چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اور توضیح ہو جائے۔ پہلی بات مجھے آپ بتائیے گا کہ جس وقت ان کو معزول کر دیا گیا، وہ سبکدوش ہو گئے، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی اسماعیل کو اس منصب پہ فائز کر دیا گیا، تو وہ جو کچھ زمین کی تقدیس کا معاملہ تھا، علاقے کو خاص کرنے کا معاملہ تھا، جب ایک قوم کو اس سے ہٹا دیا گیا تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ وہ باقی سارے معاملات بھی آپ سے اب ختم ہو جانے چاہیے۔ یہ آپ نے آخر میں بھی یہ فرمایا کہ یہ وجہ ہے کہ یہ دو زمینیں مقدس تھیں، تو یہ ان کو چارج دینے کے بعد تب بھی وہ پچھلی زمین مقدس ہی رہی؟ نہیں، معاملہ ختم ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا، یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب تمہاری وہ حیثیت ہی نہیں رہی۔ جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اب تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ التفات ان کی طرف اس وقت ہوگی۔ یہ تو اللہ کا انتخاب تھا نا، اس کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب سپرد کی ہے ہمارے، اب خدا نخواستہ خاکم بدہن مسلمان بھی اسی طرح کا انحراف اختیار کریں، امت مسلمہ بھی، اور اللہ چھین لے، یعنی میں پھر وہی عرض کر رہا ہوں معاذ اللہ ایسی کوئی صورت کبھی پیدا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو چھین لے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عذاب کی زد میں آ گئے ہیں لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہات تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان کے بارے میں آخری فیصلہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی بعثت کے بعد سنایا گیا۔ پہلے بھی تنبیہ کی گئی، پہلے بھی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تازیانہ برسا، پوری تاریخ قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں سنائی ہے، لیکن آخری مرتبہ یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ اب قیامت تک تم عذاب کی زد میں رہو گے، سوائے اس کے کہ تم لوٹو اور صحیح رویہ اختیار کرو۔ اس میں ظاہر ہے کہ بہت بڑی شرط ہے، سیدنا مسیح کو بھی ماننا ہوگا اور محمد الرسول اللہ کا بھی اقرار کرنا ہوگا۔ تو اگر یہ نہیں کرتے تو اب یہ معاملات ختم ہو گئے، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ختم ہو گئے۔ ٹھیک، تو یہ اللہ تعالیٰ جب بھی فرماتے ہیں کہ ان ادتم ادنا اور اوفو بعہدی اوفی بعہدی، تو یہ لوٹنا ان کا کیا مطلب؟ یہ بنی اسرائیل، یہ جو فلسطین کی قوم، یہ جو کچھ آج لوگ موجود ہیں، یہود ہیں، وہ لوگ لوٹتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ چلے ہم سے غلطی ہوئی، ہم ذمہ داری کو اٹھاتے ہیں، تو پھر اللہ میاں کیسے لوٹیں گے؟ وہ تو معزول کر کے الگ ہو چکے، نئی قوم آ چکی ہے۔ تو لوٹنا کیا ہے؟ لوٹنا یہی ہے کہ حضرت مسیح کو بھی مان لیں، محمد رسول اللہ کو بھی مان لیں، تو سارے مسئلے ختم ہو گیا۔ یعنی پھر لوٹنا کیا ہے؟ پھر تو وہ حصہ ہے محمد الرسول اللہ کی بعثت کے بعد بنی اسماعیل دعوت کے میدان میں کھڑے ہیں، ان کو ذمہ داری دی گئی، وہ دعوت دے رہے ہیں، یہ دعوت میں قبول کرتا ہوں، میں بھی ان کا حصہ بن جاتا ہوں، آپ قبول کرتے ہیں، آپ بھی ان کا حصہ بن جاتے ہیں، یہ قبول کریں، یہ بھی ان کا حصہ بن جائیں، تو پھر وہ تو بہت بڑی بات ہے اگر یہ ہو جائے۔ یعنی اب یہ نہیں ہے کہ یہ کہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان فیصلوں کو تو مانیں گے نہیں، یعنی مسیح علیہ السلام کی بعثت کو بھی نہیں مانیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بھی نہیں مانیں گے، تو ہم لوٹ آئے ہیں، تو کہاں لوٹے ہیں آپ؟ یعنی سارا مسئلہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو بھیجا، آخری حجت تمام ہوئی، اور بجائے اس کے کہ یہ ان کی دعوت کو قبول کرتے اور ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو ان کے قتل کے درپے ہو کر، صلیب دینے کے درپے ہو کر سرکشی کی انتہا کر دی۔ تو اب تو ظاہر ہے کہ ازالہ کرنا پڑے گا، تو اس کی دعوت ہر وقت ان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فوراً ان کے اوپر کرم فرمائیں گے، رحم فرمائیں گے، وہ اس قوم کے اوپر اسی وقت ہوگا نا جب یہ ادھر آ جائے گی، قبول کر لے گی اس کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جو بیان کیا گیا، یعنی فلسطین کو مذہبی لحاظ سے یہ حیثیت اس پس منظر میں حاصل ہوئی، اور جزیرہ نمائے عرب کو بھی جو حیثیت یہ حاصل ہے وہ اس پس منظر میں حاصل ہوئی۔ ٹھیک، یہ بتائیے گا غام صاحب کہ جب بنی اسماعیل کو مقرر کر دیا گیا تو اس کے بعد ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں ایک تحویل قبلہ کا پورا واقعہ ہے، آیات ہیں، یہ وہاں پر تو آپ نے قبلے کی داستان سنائی کہ پہلے گھروں کو قرار دیا، پھر صندوق، اور پھر یہ ہیکل کی تعمیر ہوئی، ایک مسجد کی تعمیر۔ جب ان کو فائز کیا بنی اسماعیل کو، تو ان کو کیوں کہا گیا کہ آپ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں؟ اس کا جواب دیا ہے قرآن مجید نے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو اگر آپ یعنی سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر نہیں، اللہ کی کتاب سے سمجھیں تو اس میں دو طرح کے احکام ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں جو شریعت کے ابدی احکام ہیں، دوسرے ابتلاء کے احکام ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ آزمائش سے گزارتے ہیں۔
تو بنی اسماعیل کا معاملہ کیا تھا کہ ان کی ساری عصبیت بیت اللہ کے لیے تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ قبلہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو ایک مسجد کو، کسی عمارت کو، کسی جگہ کو نشان کے طور پر مقرر کر دیا جاتا ہے، وہ مرکزی حیثیت اختیار کر لیتی ہے. اصل چیز اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے. کیا دیا گیا؟ یہ میں نے عرض کیا نا کہ سورہ یونس میں بتایا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو ان کے گھروں کو قبلہ قرار دے دیا گیا. تو یہاں کیا کیا گیا کہ بنی اسماعیل کو یہ بتایا جائے کہ اصل چیز اللہ کا حکم ہے. تو ان کے لیے بیت المقدس کو، یا یوں کہیے کہ ہیکل سلیمانی کو، یا ہماری تعبیر کے مطابق مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے مراد کوئی عمارت نہیں ہے بلکہ وہ احاطہ جس کے اندر وہ عمارت بنائی گئی تھی، وہ اب قیامت تک کے لیے سجدہ گاہ ہے، وہ احاطہ سجدہ گاہ ہے، یہ ایکڑوں پر ہے. تو اس کو بتا دیا گیا کہ یہ قبلہ ہوگا تمہارا. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ ہم نے بنی اسماعیل کا امتحان کیا کہ اللہ کے رسول کی پیروی کرتے ہیں یا قبلے کی تاریخی بحث میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے اس بات کو. تو ابتلا کا حکم تھا، کچھ برسوں کے لیے دیا گیا. جس وقت مسلمان مدینہ آ گئے تو اب سوال یہ تھا کہ اب تو اہل کتاب کو دعوت دی جا رہی ہے، اب ان کا امتحان مقصود تھا. اللہ تعالیٰ بالکل برابری سے امتحان کرتے ہیں. بنی اسماعیل کا امتحان یہ تھا کہ اللہ کے رسول کے حکم پر ادھر منہ کرتے ہیں یا نہیں، اور ان کا امتحان یہ تھا کہ جس کو اپنا قبلہ تم قرار دیے بیٹھے ہو، ظاہر ہے کہ ان کے یہاں بہت کچھ دین میں تبدیلیاں آ چکی تھیں، تو اب اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہو یا نہیں. تو دونوں کو امتحان سے گزارا. دو گروہ ہیں نا جو رسول اللہ کے مخاطبین ہیں اصلاً جزیرہ نما عرب میں، ایک مشرکین عرب جو آپ کی اپنی قوم کے لوگ ہیں یعنی بنی اسماعیل، اور دوسرے اہل کتاب. تو پہلے بنی اسماعیل کو ایک امتحان سے گزارا، پھر اس میں سے، اور صریح لفظوں میں بتایا ہے کہ یہ جو ہم نے کیا کس لیے کیا، تاکہ دیکھیں کہ من یتبع الرسول، کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون قبلے کے تبدیلی کی بات سن کے اپنے پاؤں پر لوٹ جاتا ہے. ٹھیک، ہم سب تو یہ ابتلا کا حکم تھا جو دیا گیا، یقیناً دیا گیا، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. قرآن بالکل واضح ہے اس بات میں. آج کی نشست کا آخری سوال یہ بتائیے گا غانم صاحب کہ جب ان کو معزول کر کے بنی اسماعیل کا تقرر کر دیا گیا تو اب کیا بنی اسماعیل کو اس باتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی ہدایت کی کہ جو پچھلی قوم تھی، میں نے پورا علاقہ خاص کیا تھا، دنیا کے وسط میں بڑے لمبے عرصے تک انبیاء آئے، وہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکے، ذمہ داری تمہاری ہے، تمہارا یہ علاقہ ہے، لیکن اس علاقے کو بھی تم نے، چونکہ وہ اللہ کے لیے خاص ہو چکا تھا، وہاں پر ایک تعمیر کی گئی تھی اللہ کی عبادت گاہ، اس کو بھی تم لوگوں نے سنبھال کے رکھنا ہے یا اس کو بھی آباد کرنا ہے، یا اس کے بارے میں بھی کوئی ہدایت کی گئی؟ نہیں، بالکل کوئی ہدایت نہیں کی گئی. واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ جزیرہ نمائے عرب ہے جس میں اب 2 دین جمع نہیں ہوں گے. تو جزیرہ نمائے عرب پر اللہ کی حجت پوری ہوئی، اس میں مسلمانوں کا یا بنی اسماعیل کا اقتدار قائم ہو گیا. اس کے ساتھ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں 4 سال دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنی دعوت گرد و پیش کے علاقوں تک بھی پہنچا دی. تو وہ سارے علاقے جتنے گرد و پیش کے تھے وہ سب کے سب بھی مفتوح ہو گئے. صحابہ کرام نے ان قوموں کو بھی اتمام حجت کے نتیجے کے طور پر سزا دی. وہ سزا کا نفاذ ان پر بھی ہوا، اور وہ جو قرآن کا قانون ہے کہ حتیٰ یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کہ وہ محکومی کو قبول کر کے رہیں، اس پورے علاقے پر نافذ ہو گیا. اس پورے علاقے میں فلسطین بھی شامل تھا. تو یہ عمومی بات ہے جو کہی گئی ہے، باقی خاص طور پر کوئی حکم نہیں دیا گیا. وہ اصل میں ماضی کا قصہ ہوا، مذہبی لحاظ سے وہ چیز ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، ہم سب مسئلہ فلسطین کے دینی، تاریخی اور یہ سیاسی جو منظر نامہ ہے، اس پر ہم نے گفتگو کا آپ سے آغاز کیا. انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے کہ اس کے بعد جب صحابہ نے اقدام کیا، وہاں پر سیدنا عمر گئے، فتح ہوا ہے یروشلم، اس کے بعد کیا واقعات ہوئے، اور میں چاہتا ہوں کہ بحث کو وہاں تک بڑھاؤں. آغاز کرتے ہیں. گزشتہ ہفتے ایک موضوع پر تفصیلی تبادلہ خیال کے بارے میں آپ سے درخواست کی تھی، مسئلہ فلسطین، اس سرزمین کی دینی حیثیت، تاریخی حیثیت، یہ مسئلہ ہے کیا، ہم مسلمان اس مسئلے میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کیسے سمجھ سکتے ہیں. بہت تفصیل سے آپ نے بیان فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کا انتخاب کیا تھا، کچھ علاقے ان کے ساتھ خاص کیے تھے، اور پھر اس کے بعد ایک قوم کو اس کی ذمہ داری سے معزول کر کے دوسری قوم کا تقرر کر دیا تھا. میں وہیں سے بحث کو آگے بڑھاؤں گا کہ جب یہ تقرر ہو گیا بنی اسماعیل کا، جزیرہ نما عرب ان کی حدود تھی، وہاں پر انہوں نے یہ کام کرنا تھا بحیثیت قوم، اس کے بعد کیا معاملہ ہوا،
یہ فلسطین ایک طرف رہ گیا، اب جزیرہ نما عرب سے صحابہ کرام نکلے ہیں فلسطین کی طرف، یہ ان کا نکلنا کس وجہ سے تھا، اس کے بعد وہاں پر کیا ہوا، اور پھر مسلمانوں کی تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اس سرزمین کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا رہا؟ یہ بات تو ساری گفتگو سے بالکل واضح ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص دور میں جس طرح فلسطین کا انتخاب کیا تھا کہ یہ سرزمین اب میرے دین کی دعوت کا مرکز رہے گی، اس سرزمین میں بنی اسرائیل آباد ہوں گے، نبوت بھی انہی کے ساتھ خاص ہو جائے گی، یہ اس سرزمین سے اللہ کی دعوت، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نے اس کی پوری تاریخ کو بیان کر دیا ہے، اس کی تفصیلات ہم اس سے پہلے واضح کر چکے ہیں۔ چند بڑی بڑی چیزوں کو ایک مرتبہ پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، انہوں نے اپنی قوم پر حجت تمام کی، وہاں رسولوں کے قانون کے مطابق ان کی قوم کے لیے خدا کی عدالت کا فیصلہ صادر ہو گیا، وہ ہجرت کر کے نکلے تو ان کو ایک دوسرا مشن دیا گیا، ٹھیک، اور اس موقع کے اوپر انہیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اب قیامت تک دین کی پیشوائی آپ کو دے دی گئی ہے۔ اس موقع پر جب یہ پیشوائی دی گئی، انہوں نے پوچھا وَمِن ذُرِّيَّتِي، یعنی کیا یہ صرف میری ذات تک محدود ہے معاملہ یا میری اولاد بھی اس میں شامل ہے؟ فرمایا کہ اگر وہ ظالم ہوں گے تو معزول ہوں گے، ورنہ وہ بھی شامل ہے، لا ینالو عہد الظالمین۔ یہ سب باتیں قرآن مجید نے خود بیان کر دی ہیں، ٹھیک، اور اس کے ساتھ یہ واضح کر دیا ہے کہ بنی اسرائیل کو یہی فضیلت دی گئی تھی، یہی شہادت کا منصب تھا، اسی منصب پر وہ فائز کیے گئے اور ایک لمبے عرصے تک اسی منصب پر فائز رہے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کم و بیش 1500 سال تک، یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر 1500 سال کی کم و بیش مدت پوری ہو چکی تھی۔ جب ان کے آخری پیغمبر نے ان پر اللہ کی حجت تمام کر دی تو میں نے عرض کیا ہے کہ ایک طرف اس نسل پر عذاب آیا اور سن 70 میں ان کو وہاں سے اٹھا کر پھینک دیا گیا، ٹھیک، اور اللہ تعالیٰ نے جو عذاب کی دونوں صورتیں بیان کی ہیں، یعنی ایک قوم کا استحصال کر دیا جائے، اسے محکومی اور غلامی کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے، ان کے بارے میں یہ دوسری صورت اختیار کی گئی۔ وہ چونکہ صرف ایک رسول کی قوم نہیں تھے جیسے کہ عاد تھے، جیسے سمود تھے، ان کی اپنی یہ حیثیت تھی کہ وہ اللہ کی منتخب قوم تھے، ان کا استعفیٰ ہوا تھا، انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی دین کی خدمت کے لیے چنا تھا۔ تو اس لحاظ سے یہ جو فضلتکم علی العالمین، یعنی دنیا کی ساری قوموں میں فضیلت دے کے انتخاب کیا گیا تھا، اس کا بھی ایک قانون ہے، اور وہ قانون تورات میں بڑی تفصیل سے بیان ہوا۔ اس وقت بھی اگر آپ کتاب استثناء کو پڑھیں تو اس میں بڑی تفصیلات ہیں اس کی۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اب تمہارے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو اللہ اپنے رسولوں کے ساتھ انفرادی حیثیت میں کرتا ہے، یعنی اگر حق پر قائم رہو گے تو اللہ کی نصرت ہوگی، مدد ہوگی، اس کی معیت کا ظہور ہوگا، دنیا میں سرفرازی ہوگی، اور اگر انحراف کرو گے تو دنیا ہی میں سزا دی جائے گی۔ یہ باقی قوموں کے ساتھ معاملہ نہیں ہے۔ تو چنانچہ دنیا میں اس پہلو سے جو سزا انہیں سنائی گئی، وہ سزا قرآن مجید میں اس طرح بیان ہوئی ہے، اور اس کا میں نے ذکر کر دیا تھا کہ اب قیامت تک اس میں یہی الفاظ ہیں، جائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ سیدنا مسیح کے ذریعے سے چونکہ آخری حجت تمام ہوئی تھی تو فرمایا کہ وہ لوگ جو مسیح کی اتباع کا دعویٰ کریں گے ان کو ان پر قیامت کے دن تک بالادستی حاصل رہے گی۔ اور سورہ اعراف میں مزید وضاحت کر دی کہ یہ بالادستی صرف حاصل نہیں رہے گی بلکہ وقتاً فوقتاً، یعنی کبھی صدی کا وقفہ آ گیا، کبھی 50 سال کا وقفہ آ گیا، ان کے اوپر عذاب کا تازیانہ بھی برستا رہے گا۔ ٹھیک، تو یہ باتیں قرآن مجید نے اصول میں واضح کر دی۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اب فلسطین کی وہ حیثیت ختم ہوئی، اور اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے، یعنی یہ کہا ہے سورہ بقرہ میں جب یہ ساری داستان سنا لی ہے کہ اب جس طرح یہ اس منصب پر فائز تھے اسی طرح اے بنی اسماعیل، یعنی رسول اللہ کی قوم کو کہا ہے، صحابہ کرام کو کہا ہے، اب تم اس منصب پر فائز کیے جا رہے ہیں۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الرسول لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔
یعنی یہ بات کہہ دی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ حج میں یہ واضح بھی کر دیا ہے کہ یہ ذمہ داری کن کو دی گئی ہے. فرمایا ہے ملت ابیکم ابراہیم، اور وہاں پر بھی آگے یہی الفاظ ہیں کہ ابراہیم تمہارے باپ کا دین ہے، اس کی دعوت ہے، یہ گھر اس نے آباد کیا تھا، یہ مسجد حرام اس نے بنائی تھی، تم اسی کے وارث ہو، تمہارے اندر آخری رسول کی بعثت ہوئی ہے، جو حیثیت فلسطین کی تھی اب قیامت تک وہ تمہاری حیثیت ہے. ٹھیک. تو دینی لحاظ سے تو اب یہ حیثیت جزیرہ نما عرب کی ہے. چنانچہ اس کے بارے میں قرآن میں یہ بیان کیا گیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتمام حجت کے بعد اب اس سرزمین میں صرف اللہ ہی کا دین رہے گا. یکون الدین کلہ للہ. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی اتباع اور وضاحت میں فرمایا کہ لا یجتمع فیہ دینان. اب قیامت تک جزیرہ نما عرب میں یہ حرم ہے، یہ حرم توحید کا مرکز ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے. اس کے حج کے لیے لوگ آئیں گے اور اس سرزمین میں اب کبھی دو دین جمع نہیں ہوں گے. تو مذہبی لحاظ سے معاملہ یہاں ختم ہو گیا. ٹھیک. یعنی فلسطین کی خصوصی حیثیت کا وہ خصوصی حیثیت یا وہ تقدیس اب قیامت تک جزیرہ نما عرب کو حاصل ہے. جو اس کے لیے اللہ کے احکام ہیں وہ بھی اب جزیرہ نما عرب ہی سے متعلق ہیں. جو اس کے نتائج و عواقب قرآن میں بیان ہوئے ہیں وہ بھی اب اسی جزیرے کے متعلق رہیں گے. اگلے پہلو کو اگر دیکھیے تو وہ کیا ہے؟ وہ پہلو یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب جزیرہ نما عرب میں اتمام حجت ہوا تو اس کو یہاں تک محدود نہیں رکھا گیا. یعنی آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر اور آخری رسول کی حیثیت سے اب آپ کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ کسی نبی نے آنا ہے نہ کسی رسول نے آنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو رابطہ کر کے لوگوں کو دین دینے کا سلسلہ آدم علیہ السلام کے بعد شروع کیا تھا اس کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا ہے. تو آپ کے اتمام حجت کو بھی پھر ایک علاقے یا ایک قوم تک محدود نہیں رکھا گیا. اچھا. بلکہ پہلے یہ کہا گیا کہ یہ قوم جس میں آپ مبعوث ہوئے ہیں، بلکہ ام القریٰ کے الفاظ استعمال کی، یہ مکہ. بعثت تو آپ کی وہیں ہوئی ہے نا. لتنذر ام القریٰ ومن حولہا. یعنی یہ جو ام القریٰ ہے، یہ جو بستی، بنیادی بستی ہے یا مرکزی بستی ہے، یہ اور اس کے گرد و پیش کے علاقوں پر آپ انظار کریں. جب یہ مرحلہ مکمل ہو گیا تو پھر یہ کہا گیا کہ اب باقی لوگوں کو یہی بات پہنچائی جائے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو پہلا باب ہے، بقرہ ہے، آل عمران ہے، نساء ہے، مائدہ ہے، اس کا سارا رخ اہل کتاب کی طرف ہے. یعنی جزیرہ نما عرب کے اہل کتاب. جزیرہ نما عرب میں جب اللہ کی حجت تمام ہو گئی اور اس کے قانون کا نفاذ ہو گیا، اس کی عدالت کا فیصلہ سنا دیا گیا، تو اس سے کوئی 4 برس پہلے کے نتیجہ سامنے آ جائے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے گرد و پیش کے علاقوں کو دعوت دی. ٹھیک. اس میں یہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ایک طرف بازنطینی سلطنت تھی، دوسری طرف ساسانی سلطنت تھی. اس کے تحت بھی بہت سے لوگ تھے کہ جن کی کچھ آزاد حکومتیں آپ کہہ سکتے ہیں قائم تھیں. تو ان 8 کے قریب لوگوں کو آپ نے خطوط لکھے اور پھر ان کو یہ موقع دیا کہ اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود ہے، اللہ کا آخری پیغمبر ہے، کوئی ملنا چاہتا ہے مل لے، بات کرنا چاہتا ہے کر لے. تو اس طریقے سے گویا ایک رسول جب دعوت دیتا ہے اور اس پہ ایک مہلت دی جاتی ہے، وہ بھی دے دی گئی. اور اللہ تعالیٰ کی مائیت کا ظہور لازماً ہوتا ہے رسول کے ساتھ، اور یہی اتمام حجت کا ذریعہ بنتا ہے، وہ بھی ہو گیا. اور پھر آپ نے بتا دیا صحابہ کرام کو کہ اب یہ مرحلہ شروع ہو رہا ہے. میں تو اب دنیا سے جاؤں گا، لیکن وہ مرحلہ شروع ہو رہا ہے کہ جس میں یہ علاقے اب تم تاراج کر دو گے اور ان میں جو لوگ منکرین ہیں ان کو سزا دو گے. وہی سزا جو جزیرہ نما عرب میں لوگوں کو دی گئی. تو وہ سزائیں قرآن مجید نے سورہ توبہ میں بیان کی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ مجاہر بالشرک ہیں، جو شرک کو اپنا مذہب قرار دیتے ہیں، جو شرک ہی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہی صحیح دین ہے، ان کے لیے موت کی سزا ہے. اور وہ لوگ کہ جو اصلاً توحید کے ماننے والے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا اظہار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اللہ ہی کو ایک اللہ مانتے ہیں، اسی کو ایک معبود مانتے ہیں، وہی تنہا ہمارا خالق ہے، اور ظاہر اپنے آپ کو شرک میں ملوث نہیں مانتے. ٹھیک. ان کے لیے کیا ہے، اگرچہ شرک وہ کر رہے ہوں گے لیکن وہ کیا چیز ہوتی ہے، وہ کوئی آدمی تعویل کی غلطی میں مبتلا ہو کے شرک کرتا ہے تو ان کے بارے میں فرمایا کہ محکومی کی سزا ہے. تو صحابہ کرام نے وہی سزا دی، اور وہ سزا سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں
کہ ان لوگوں کے خلاف بھی جنگ کی جائے گی، حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ یہ جزیہ دے کر اور زیر دست ہو کر، محکوم ہو کر رہنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ٹھیک، تو فلسطین کے خلاف انہوں نے کوئی الگ سے اقدام نہیں کیا، اچھا، بلکہ یہی اقدام ہے جس کا ظہور فلسطین میں بھی ہوا۔ تو فلسطین میں کس کو خط لکھا تھا پہلے؟ یہ تو بازندینی سلطنت کے تحت تھا، ٹھیک، انہی کے گورنر وہاں ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے تھے۔ یہ معلوم ہے کہ کچھ عرصے کے لیے ساسانیوں نے بھی اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ اچھا، یہ وہی موقع ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے، غلبت الروم میں۔ یہ کوئی 20 سال کا عرصہ تھا جس میں ساسانیوں کا غلبہ اس پر رہا، لیکن بعد میں جب وہ غلبت الروم والی پیشین گوئی پوری ہوئی اور رومیوں نے اپنا اقتدار دوبارہ حاصل ہوا تو یہاں پر بھی انہی کی حکومت قائم ہو گئی ہوئی تھی۔ مختلف علاقوں میں اس وقت طریقہ یہ تھا کہ براہ راست حکومت بھی ہوتی تھی، اپنے گورنر یا عمال مقرر کر دیے جاتے تھے۔ اسی طرح سے جیسے بعض ہمارے ہاں بعض سلاطین حکومت کرتے رہے، تو ایسی بعض حکومتیں بھی ہوتی تھیں کہ جو ذرا باج گزار حکومتیں ہیں یا ماتحت حکومتیں ہیں یا ایک حد تک خود مختاری رکھتی ہیں۔ اس طرح کے بندوبست موجودہ زمانے میں ہم بھی کرتے ہیں، اس زمانے میں بھی کیے جاتے تھے، لیکن اگر آپ اصولی اعتبار سے دیکھیں تو بازنطینی سلطنت تھی جس کو رومی سلطنت کہتے ہیں، اور دوسری جانب ساسانی تھی۔ یہ کیسر و کسرا در حقیقت دونوں انہی دو سلطنتوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اچھا، کیسر ان کی اور کسرا ان کی۔ یہ ہرقل وغیرہ جن کا نام آتا ہے، اور رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی ان کو پہنچی اور وہاں ابو سفیان کے ساتھ گفتگو بھی آپ نے دیکھی، بخاری میں بھی نقل ہوئی ہے، تو یہ سب وہی ہے جس میں رسول اللہ کا پیغام پہنچا، آپ کی دعوت پہنچی، آپ نے خطوط لکھے، آپ کے قاصد ان کے پاس گئے، اس طرح خدا کے آخری رسول نے ان کو براہ راست دعوت دی، 4 سال کا کم و بیش موقع دیا، وہ ملیں، آئیں، بات کریں۔ اس دوران میں قرآن نازل ہو چکا تھا، اس کا شیوع ہو رہا تھا، یہ دعوت بھی گرد و پیش میں پہنچ رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کا جو ظہور، اللہ تعالیٰ کی مائیت کا ظہور پیغمبروں کے ساتھ ہوتا ہے اور اتمام حجت کا ذریعہ بن جاتا ہے، وہ بھی سرزمین عرب میں ہو گیا تھا۔ اور پھر وہ ایک تدریج کے ساتھ بعد میں بھی اپنی شان کے ساتھ نمایاں ہوتا رہا، یعنی صحابہ کرام حملہ کرتے تھے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی اسی طرح سے مدد حاصل ہوتی تھی جس طرح سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ ٹھیک، اسی ذیل میں فلسطین بھی فتح ہوا۔ فلسطین کا مسلمانوں نے محاصرہ کیا تھا، اس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، محاصرے ہی کے نتیجے میں ابو عبیدہ نے محاصرہ کیا تھا رضی اللہ عنہ، اسی کے نتیجے میں وہاں پر جو مذہبی رہنما تھے انہوں نے ان سے یہ تقاضا کیا کہ ہمارے پاس تو تمہارا خلیفہ آئے گا تو ہم چابیاں دے دیں گے، یعنی امن کے ساتھ اس کا اقتدار منتقل ہو جائے گا۔ تو ان کے اس مطالبے ہی کے نتیجے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گئے فلسطین میں، یعنی بہت سے علاقے تھے جو مفتوح ہو گئے، بہت سے علاقے تھے ان کے ساتھ صلح کر کے انہوں نے باج گزار بننا قبول کر لیا۔ ایسے بہت سے واقعات آپ کو تاریخ میں ملیں گے۔ یہاں یہ ہوا کہ ان کے مذہبی رہنماؤں نے یہ تقاضا کیا، ظاہر ہے وہ مسیحی تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کے اس مطالبے کے نتیجے میں وہاں تشریف لے گئے اور پھر شہر کی چابیاں ان کے حوالے کر دی گئیں۔ تو اس طرح مسلمانوں کے مفتوحہ علاقوں میں فلسطین بھی شامل ہو گیا۔ ٹھیک، یعنی مسلمانوں نے اپنی فتوحات کے نتیجے میں جو ایک عظیم سلطنت قائم کر دی اور چند برسوں میں قائم کر دی، رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے عین مطابق قائم کر دی، اللہ کے اس قانون کا ظہور کر کے دکھا دیا جس کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول لازماً غلبہ پاتے ہیں۔ تو جو بڑی سلطنت قائم ہوئی اور ان فتوحات کے نتیجے میں قائم ہوئی، اسی کا ایک حصہ یہ فلسطین بھی تھا۔ فلسطین کی یہ تو سیاسی حیثیت ہے، لیکن اس کی وہ مذہبی حیثیت کہ وہاں پر بہت سے ایسے مقامات ہیں جن کے ساتھ مسیحیوں کا بھی غیر معمولی تعلق ہے۔ وہاں پر ہیکل سلیمانی کی وہ جگہ موجود ہے، وہ احاطہ موجود ہے جو کئی ایکڑوں پر پھیلا ہوا ہے، اور جس کو قرآن نے بھی مسجد اقصیٰ کہا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کا جو واقعہ پیش آیا اس میں وہاں بہت سی نشانیاں بھی دکھائی گئیں، اور ساتھ ہی وہ امانت کیا تھی، یعنی یہ دعوت، یہ توحید، یہ شہادت، یہ منصب بھی آپ کو منتقل کر دیا گیا۔ تو یہ منصب تو آپ کو منتقل کر دیا گیا، لیکن اس شہر کی مذہبی حیثیت کی تاریخ اس کے ساتھ ہی ختم ہو چکی۔
اب گویا جس طرح دوسرے شہر تھے ویسا ہی ایک یہ شہر تھا، جس طرح دوسرے علاقے تھے ویسا ہی ایک یہ علاقہ تھا، جس طرح دوسرے علاقوں میں فتوحات ہوئیں اسی طرح یہاں بھی ہوئیں۔ دوسرے علاقوں میں بھی فتوحات بعض جگہ لڑ کر ہوئیں، بعض جگہ کسی معاہدے کے نتیجے میں ہوئیں، بعض جگہ کسی محاصرے کے نتیجے میں ہوئیں۔ یہاں میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ محاصرے کے نتیجے میں بالآخر شہر کے لوگوں نے اس شرط کے ساتھ شہر حوالے کرنے کا اعلان کر دیا کہ اگر مسلمانوں کے خلیفہ یہاں آئیں اور وہ خود آ کے ہمارے ساتھ معاملہ کریں، خود معاہدہ کریں، تو ہم شہر کی چابیاں ان کے حوالے کر دیں گے۔ ٹھیک، تو یہ مل گیا۔ تو سیاسی لحاظ سے اس سے تاریخ شروع ہوتی ہے، یعنی مذہبی پس منظر واضح ہوا، اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کے اقدام کے نتیجے میں یہ مسلمانوں کی سلطنت کا کیسے حصہ بنا، اس کی میں نے تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی۔ ٹھیک، یہاں پر غم صاحب ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا، اب تک کی جو آپ نے گفتگو کی ہے اس کو آگے بڑھائیں گے کہ جزیرہ نما عرب کے بارے میں تو جب اللہ نے انتخاب کیا اور ایک قوم کو ذمہ داری دے دی بنی اسماعیل کو، تو اب تو وہ قیامت تک کے لیے خاص ہو گیا، لیکن پیغمبر جب ارد گرد کی ریاستوں میں اتمام حجت کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں اس کی بنا پر صحابہ کرام اقدام کر رہے ہیں، تو اب یہ جو علاقے ہیں ارد گرد کے، ان کی حیثیت وہ کیوں نہیں ہے جو جزیرہ نما عرب کی ہے؟ کیونکہ دونوں سرزمینوں پہ کام تو ایک ہی پیغمبر نے اتمام حجت کا کیا ہے اور اللہ کی تائید مدد نصرت سے اقدام ہو رہا ہے۔ دونوں کا تو اس سے پہلے جو اللہ نے فیصلہ کیا تھا وہاں بھی یہ نہیں تھا۔ فلسطین کو یہ حیثیت دی گئی تھی، اس کے گرد و پیش کے علاقوں کے بارے میں تورات میں بھی یہی قانون بیان ہوا تھا کہ وہ مفتوح کر لیے جائیں گے۔ ٹھیک، یعنی یہ حیثیت کہ یہ علاقہ اللہ کے لیے خاص ہے، یہ اللہ کی توحید کا مرکز ہے، اس میں کوئی دوسرا دین نہیں جمع ہو سکتا، یہ میں تو نہیں بتاؤں گا نا، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ ٹھیک، قرآن میں بتایا یکون الدین کلہ للہ، اس سرزمین میں اب صرف اللہ ہی کا دین ہوگا، اسی کا غلبہ قائم ہوگا، اسی کی بالادستی رہے گی، دوسرے دین کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صراحت کے ساتھ بتا دیا کہ لا یجتمع دینان فی جزیرۃ العرب، یعنی اس جزیرہ نما عرب میں اب دو دین جمع نہیں ہوں گے۔ ٹھیک، تو اس لیے اس کے بعد آگے کی علاقوں کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ تو اللہ کا رسول ہی بتائے گا، تو انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی۔ اگر آپ تاریخی لحاظ سے دیکھیں تو جو قانون اس سے پہلے فلسطین کے بارے میں بیان ہوا ہے کم و بیش اسی کا ظہور ہوا۔ اچھا، یعنی وہاں تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا کہ آپ ان باقی علاقوں میں بھی جتنی حکومتیں قائم ہیں ان کو باج گزار بنا لیں گے، زیر نگیں لائیں گے، ان پر اپنی بالادستی قائم کر دیں گے۔ وہاں کوئی اتمام حجت کے قانون کا ظہور نہیں ہوا تھا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی تھی کہ اس زمانے میں لوگ فتوحات کے ذریعے سے آج اس علاقے پہ اپنا قبضہ کرتے تھے، کل دوسرے پہ کر لیتے تھے۔ تو ایک علاقہ جس کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے، وہاں پر اگر ایک حکومت قائم بھی کر دی جائے اور بنی اسرائیل کی حکومت قائم کر دی جائے تو یہ گرد و پیش کی حکومتیں اس کو باقی رہنے دیں گی۔ تو وہاں پر یہ چیز لازم کر دی گئی تھی، یہاں وہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے، حجت تمام کی، اس کے بعد ان لوگوں کو اتمام حجت کے بعد اسی قانون کے مطابق سزا دی گئی اور یہ موقع دیا گیا، جیسے کہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی معلوم ہے، قرآن نے بھی بیان کیا ہے کہ اسلام قبول کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں امن عطا فرمائے گا، اگر قبول نہیں کرتے ہو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ جزیہ دے کر زیر نگیں ہو کر، جس کا نا وہم صاغرون حتیٰ یؤت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یعنی ہماری بالادستی قبول کر کے رہو۔ ٹھیک، تو یہ فتوحات ہیں جن کے نتیجے میں یہ علاقہ مسلمانوں کی سلطنت کا، یا دوسرے لفظوں میں کہیے جو زیادہ صحیح تعبیر ہوگی کہ صحابہ کرام کی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ تو اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا گیا۔ اب اس کا فائدہ، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہی چیز یہاں بھی حاصل ہو گئی جو اس وقت فلسطین کے گرد و پیش کے علاقوں میں اقدام کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوئی تھی۔ سیکیور ہو گیا۔ یہ زمانہ نہیں تھا کہ اس میں قومی ریاستیں قائم ہیں اور کوئی بین الاقوامی تقاضے ہیں اور کچھ قوانین ہیں اور کچھ چیزیں طے ہو چکی ہیں، یہ صورت نہیں تھی۔ وہ فتوحات کا زمانہ تھا، تو اس میں خود جزیرہ نما عرب کی حفاظت کے لیے بھی یہ ضروری تھا کہ گرد و پیش کے لوگوں تک بھی دعوت پہنچائی جائے اور ان علاقوں کے بارے میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا جائے جو خود جزیرہ نما عرب میں اختیار کیا گیا ہے۔ ٹھیک، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ابتدا کی، دعوت آپ کی طرف سے دی گئی، دنیا سے رخصت ہونے سے 4 سال پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا، وہ آخری لشکر بھی آپ نے تیار کیا۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا صدیق سے کہا گیا کہ اب آپ یہ اقدام نہ کریں، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں کہ جس لشکر کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تو اسے روک لوں۔ تو گویا ابتدا بھی کر دی آپ نے،
اور صحابہ کرام کی جو روایتیں ہمارے ساتھ پہنچی ہیں ان میں بہت صراحت سے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اس ذمہ داری کے لیے مامور ہیں اور ہمیں ان سب علاقوں تک اس ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ ٹھیک، تو ہم سب اب سیدنا عمر نے اس کو فتح کر لیا، اس کے بعد اب مسلمانوں کا استحقاق ہو گیا اس سرزمین پہ، یہاں سے وہ مسلمانوں کی سیاسی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا پھر؟ یعنی اس اصول کے مطابق کہ جس زمانے میں یہ ہوا اس میں فتوحات کی بنیاد پر سلطنتیں قائم ہوتی تھیں، فتوحات کی بنیاد پر علاقے آپ کے علاقے بن جاتے تھے، ملک آپ کے ملک بن جاتے تھے، وہاں کی رعایا پر بھی آپ کو اختیار حاصل ہو جاتا تھا، اور حاکم اور محکوم کے تعلق سے جو ریاستیں بنتی تھیں جیسے کہ اس زمانے کا رواج تھا ویسے یہ عظیم سلطنت قائم ہوئی، اور یہ چند برسوں میں قائم ہوئی۔ یعنی اگر کبھی نقشہ اٹھا کے دیکھیں تو یہ کہاں سے کہاں تک وسیع ہو گئی، یعنی یہ افریقہ کے بر اعظم میں چلی گئی، یہ ایشیا صحابہ کرام نے قائم کی، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اقدام کیا، جس اصول پر کیا اس کی میں نے وضاحت کر دی ہے۔ اب ظاہر ہے اس کی حفاظت کرنی تھی، اس کو باقی رکھنا تھا، یہ سارے معاملات اسی طرح ہونے تھے۔ تو یہ سلطنت ہے کہ جو صحابہ کرام مسلمانوں کو دے کر گئے۔ ٹھیک، یہاں سے بات شروع ہو گئی۔ اب باقی کیا ہے؟ باقی پھر سیاسی تاریخ ہے، یعنی مسلمانوں کا غلبہ اس علاقے میں قائم رہا۔ یہ معلوم ہے آپ کو کہ بنو امیہ کے زمانے تک، یعنی سوائے اس تھوڑے سے زمانے کو بیچ میں سے نکال لیں جس میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حجاز میں اپنی ایک الگ حکومت قائم کر لی تھی، یا اس زمانے کو بھی الگ کر دیں کہ جب خانہ جنگی ہو رہی تھی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ میں اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں جنگیں ہو رہی تھیں، ٹھیک، تو وہ ایک خلفشار کا انتشار کا زمانہ ضرور رہا جس کو الفتنۃ الکبریٰ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہی سلطنت تھی، لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ مسلمان اپنی اس سلطنت کو ایک متحدہ سلطنت کی صورت میں اسی طرح دوبارہ اسی شان کے ساتھ سامنے لانے میں کامیاب ہو گئے۔ اچھا، اس کا پہلا ظہور تو اس وقت ہوا جب سیدنا حسن کے ساتھ صلح ہو گئی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کوئی کم و بیش 20-22 سال یا اس سے بھی زیادہ قائم رہی۔ اس وقت یہ ایک متحدہ سلطنت تھی جس میں ہر جگہ ایک ہی حکومت قائم تھی، انہی کے عمال تھے جو مختلف مقامات پر مقرر کیے جاتے تھے۔ یہی صورت رہی یہاں تک کہ بنو امیہ کے خلاف بہت سے خروج ہوئے تو عباسیوں کا خروج کامیاب رہا۔ اچھا، جب عباسیوں کی سلطنت قائم ہوئی اور انہوں نے بنی امیہ سے اقتدار حاصل کر لیا تو بنو امیہ ہی کے کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پھر وہاں جا کے ہسپانیہ میں ایک دوسری سلطنت قائم کی۔ تو اب یہ دو سلطنتیں قائم ہو گئیں، لیکن محاربت زیادہ اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ دونوں میں بہت فاصلہ تھا، وہ اصلاً یورپ میں جا کر قائم ہوئی، اور باقی یہ علاقہ اسی طرح عباسیوں کے زیر نگیں رہا۔ ٹھیک، اس میں ہارون اور مامون کا زمانہ تو آپ جانتے ہیں کہ ان کے عروج کا زمانہ ہے، اس میں علم بھی اپنے عروج پر پہنچا، حکمت بھی اپنے عروج پر پہنچی، تمدن اور تہذیب کے بھی بہت سے غیر معمولی مظاہر سامنے آئے۔ اب جو آپ اپنی تاریخ پڑھتے ہیں یا اس تاریخ پر فخر کرتے ہیں تو وہ حقیقت میں اسی دور کی تاریخ ہے۔ اچھا، یعنی پہلا زمانہ وہ تھا جس میں بنو امیہ نے ایک عظیم سلطنت قائم کی، اس میں مسلمانوں کے اقتدار کو بحال کیا، علوم و فنون کی بنیادیں ڈالیں۔ آپ کی جو پہلی علوم و فنون کی کھیپ ہے وہ در حقیقت اسی زمانے میں تیار ہونا شروع ہوئی ہے، لیکن اس کو غیر معمولی عروج حاصل ہوا بنو عباس کے اس دور میں آ کر۔ تو یہ سلطنت قائم رہی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اس میں احلال پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بتایا ہے نا قرآن مجید میں کہ ہم مختلف قوموں کو سامنے لاتے ہیں اور اس کے بعد جب بڑی سلطنتیں قائم ہوتی ہیں اور ان کی بڑی بستیاں ہیں جن کا دنیا میں شہرہ ہوتا ہے تو پھر وہ ہلاکت کے دروازے تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو ان کے ہاں بھی بتدریج اس میں احلال آنا شروع ہوا۔ اچھا، چنانچہ اس میں احلال کے ظاہر ہے کہ اس کی تاریخ اس وقت سنانا آسان نہیں ہے، بہت تھوڑے وقت میں اس کے کیا پہلو تھے۔ یعنی ایک تو نتیجہ یہ نکلا کہ ایک زمانے میں قاہرہ میں یا آپ جانتے ہیں مصر میں کہ یہ دوسرے لفظوں میں فاطمی سلطنت قائم ہو گئی۔ اچھا، ظاہر ہے کہ عباسی سلطنت جو ہے وہ تو قائم تھی ہی، تو جیسے اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ بنو امیہ نے جا کر ہسپانیہ میں ایک سلطنت قائم کر لی تو یہ بھی قائم ہو گئی۔ اسی طرح جو مختلف سلاطین تھے وہ بھی جگہ جگہ اپنے آپ کو بڑی حد تک آزاد کر لیتے تھے، یعنی خود مختار سلطنتیں اندر بھی قائم ہو جاتی تھیں۔ اس سب کچھ کے باوجود عباسی خلیفہ ہی کو مسلمانوں کے اقتدار کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ٹھیک، اس کی سیاسی حیثیت کمزور بھی ہوئی تو اس کی ایک مذہبی حیثیت بن گئی تھی۔
یہ سلاطین بھی وہاں حاضر ہوتے تھے، خلعت حاصل کرتے تھے، ادب اور احترام کے ساتھ وہاں جا کے اپنے لیے گویا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ پروانہ حاصل کرتے تھے کہ ان کو اقتدار کا حق حاصل ہے، ٹھیک، اور وہ کبھی رسماً اور کبھی حقیقتاً قبول بھی کر لیا جاتا تھا۔ تو یہ اس نوعیت کا نظم ہے جو پھر صدیوں تک چلتا رہا ہے، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ 1258 میں پھر ہلاکو خان نے بغداد میں عباسی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور یاد ہے آپ کو کہ اس موقع پر جو مرثیہ کہا گیا کہ آسمارا حق بود گر خوب عبارت بر زمیں بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین، یعنی امیر المومنین مستعصم کی سلطنت پر جو زوال آیا ہے اس پر آسمان کو حق ہے کہ وہ خون کے آنسو روئے، خون کی بارش برسائے۔ یہ صورتحال پیدا ہوئی 1258 میں، لیکن بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ 1258 میں یہ حادثہ ہوا اور 1261 میں قاہرہ میں ایک دوسری حکومت عباسیوں کی قائم ہو گئی، اچھا، اور اس کو بھی گویا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ علامتی خلافت کی حیثیت ہی حاصل ہوئی۔ مختلف جگہوں پر مختلف لوگ حکومتیں کر رہے تھے، یہ جو آپ صلاح الدین کا ذکر پڑھتے ہیں، یہ ممالک کا ذکر پڑھتے ہیں، اور دوسری بعض قوتوں کا ذکر پڑھتے ہیں، یہ سب اپنی اپنی جگہ موجود تھیں، لیکن ایک خلیفہ مسلمانوں کا موجود رہا، اور یہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ سیاسی وحدت کی علامت کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ جو 1261 میں قائم ہوئی ہے یہ پھر 1517 تک قائم رہی، اچھا، یعنی 2 دن 4 دن نہیں، یہاں تک کہ عثمانیوں نے عروج حاصل کر لیا، ان کی بڑی قوت سامنے آ گئی، انہوں نے اپنی سلطانی بہت دور دور تک پھیلا دی۔ وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ مختلف سلاطین تھے جو مختلف جگہوں پر اقتدار حاصل کر لیتے تھے، تو سب سے بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ قوت کا ظہور ان کے ہاں ہوا، اور یہ معلوم ہے کہ سلطان سلیم اول نے پھر قاہرہ سے اسی خلیفہ صاحب کو پکڑا، اور پکڑ کر وہ خلعت جو ان کے اوپر خلافت کا تھا وہ خود پہن لیا۔ اچھا، تو یہ 1517 میں یہ ہوا، اور اس کے بعد عثمانی حکومت قائم ہو گئی۔ اس سارے عرصے کے دوران میں یہ 1099 ہے کہ جس میں صلیبی حملہ ہوا اور فلسطین مسیحیوں کے قبضے میں چلا گیا، اچھا، اور 1187 تک یہ ان کے قبضے میں رہا۔ وہاں یروشلم کی ایک مسیحی ریاست سی قائم ہو گئی تھی، وہ بہت دیر تک قائم رہی ہے، وہ 1187 کے بعد بھی قائم رہی۔ 1187 میں صلاح الدین نے اس کو دوبارہ حاصل کر لیا۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس پوری تاریخ میں جو کم و بیش 1924 تک اگر آپ لے آئیں کہ جب عثمانی سلطنت ختم ہوئی ہے، تو اس سارے عرصے کے دوران میں کوئی 100 سال اگر 1099 میں مفتوح ہوا اور 1187 میں دوبارہ حاصل کیا، تو یہ کم و بیش ایک صدی بن جاتی ہے فلسطین مسیحیوں کے پاس رہا ہے۔ اچھا، تو تاریخ کا پس منظر جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ دور شروع ہوتا ہے جو اب ہمارا دور ہے۔ یعنی اس میں کیا ہوا؟ اس میں یہ ہوا کہ وہ اضمحلال آہستہ آہستہ اپنے آخری انتہا کو پہنچتا چلا گیا، یہاں تک کہ پہلی جنگ عظیم ہوئی۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ 19ویں صدی کی ابتدا میں دنیا میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی تھی، انڈسٹریل ریولوشن ہو گیا تھا، سائنسی انقلاب آنا شروع ہو گیا تھا۔ مغربی قومیں جو اس سے پہلے یورپی تک محدود تھیں، ان کو بڑا غیر معمولی عروج حاصل ہو رہا تھا۔ ان کے بالکل برخلاف ادھر جو مسلمانوں کی ریاستیں تھیں، خواہ وہ صفوی سلطنت ہو ایران کی، خواہ وہ ہمارے ہاں کے مغل ہوں، یا خود ہماری یہ سلطنت عثمانیہ ہو، یہ اب اپنی حیثیت کھوتی جا رہی تھی۔ جو علم، جو سائنس، جو تمدنی عروج، جو اسی طریقے سے اسلحے میں برتری، علوم میں برتری اب یورپی قوموں کو حاصل ہو گئی تھی، اس کا کوئی عشر اشیر بھی یہاں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک، تو یہ اصل میں وہ موقع ہے کہ جس کے بعد پھر جس کو آپ کہتے ہیں نو آبادیاتی دور شروع ہوا۔ یعنی یہ کوئی آپ سمجھیں کہ 19ویں صدی کی ابتدا ہے جس میں یہ دور شروع ہوا ہے، یہاں تک کہ پھر پہلی جنگ عظیم پیش آ گئی۔ ٹھیک، پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اتحادیوں کے مقابل میں جو قوتیں ہیں ان کا ساتھ دیں گے۔ ٹھیک، جرمنی تھا نا دوسری جانب، ان کا ساتھ دیں گے۔ اس جنگ میں شکست ہو گئی۔ تو اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ ہم فاتح تھے، مفتوح ہو گئے۔ ٹھیک، تو مفتوحین کے ساتھ فاتحین جو سلوک کرتے ہیں وہی سلوک ہوا۔
ٹھیک ہم صاحب، ہمارا وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. بہت تفصیل سے ہم آپ سے جان رہے ہیں یہ جو مسئلہ فلسطین ہے، سرزمین فلسطین کی دینی حیثیت کیا تھی. آج کی گفتگو میں ہم نے دیکھا کہ جس وقت صحابہ کرام نے وہاں پر غلبہ حاصل کیا تو اس کے بعد مسلمانوں کی سیاسی تاریخ کیا رہی، اس سرزمین کے حوالے سے پہنچ گئے اس جگہ پر کہ ہمارا عہد شروع ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو زیر بحث لائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال جواب کی نشست لے کر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے. غام سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. گزشتہ چند ہفتوں میں ہم نے آپ سے ایک مارکت الآراء مسئلہ، ہم مسلمان شعور کی آنکھ کھولتے ہیں تو دینی مذہبی سیاسی تحریکیں ہوں یا پھر مذہبی لٹریچر ہو، ہر جگہ پہ مسئلہ فلسطین کی باشگشت سنائی دیتی ہے. مسلمانوں کے جذبات بھی اس سے وابستہ ہیں اور آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ اسی مسئلے میں نئی صورتحال رونما ہوتی ہے. سمجھ رہے تھے آپ سے کہ یہ جو سرزمین فلسطین ہے اس کا دینی، تاریخی، سیاسی پس منظر کیا ہے. بڑی تفصیل سے آپ نے 2 گھنٹوں میں اس پر اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا. میں چاہتا ہوں اسی موضوع کو میں آگے بڑھاؤں چند ابتدائی سوالات کو سامنے رکھتے ہوئے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا تھا کہ عہد بعہد کیا کچھ ہوا ہے اس سرزمین پہ. یہ جو عبادت گاہیں یہاں پہ تعمیر ہوئی، سیدنا سلیمان علیہ السلام سے کہتے ہیں آغاز ہوا اس کا، ان عبادت گاہوں کی عہد بعہد کیا تاریخ ہے؟ یعنی وہ جو ہیکل تعمیر ہوا، اس کے بعد جب وہ مسمار ہو گیا، مسلمان یہاں پر آئے، تو اس کے بعد عبادت گاہوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوا، آج تک کی صورتحال کے بارے میں بتائیے گا. پھر اس موضوع کو آگے بڑھا کر حل کیا ہے اس پر بھی آئیں گے اور کچھ اشکالات ہیں وہ بھی پیش کریں گے. اس سے پہلے یہ بات واضح کی جا چکی کہ فلسطین دنیا کے علاقوں میں سے کوئی عام علاقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب کیا تھا. قرآن مجید میں اس کو الارض المقدسہ کہا گیا ہے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سرزمین کو، اس علاقے کو، اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے. یہ علاقہ کیوں خاص کیا گیا اس کی پوری تاریخ میں نے آپ کو بتا دی تھی، اور اس کے ساتھ یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق جب وہ وقت آیا کہ بنی اسرائیل کے لیے آخری پیغمبر کی بعثت ہو، بنی اسرائیل کے لیے آخری پیغمبر سیدنا مسیح علیہ السلام تھے. جب وہ وقت آیا اور اللہ کی حجت پوری ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ان کو اس منصب سے معزول کر دیا جس منصب پر یہ فائز کیے گئے تھے، جس کے لیے ان کو فلسطین میں بھیجا گیا تھا، جس کی بنیاد پر یہ علاقہ ان کے لیے خاص کیا گیا تھا، اور جس کے پیش نظر ہی اللہ تعالیٰ نے وہ سب احکام دیے تھے جو اس وقت ہم تورات میں دیکھتے ہیں یا جس کے اشارات ہم کو قرآن مجید میں ملتے ہیں. اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہود کے لیے فلسطین کی مذہبی تاریخ اس وقت ختم ہو گئی جب سیدنا مسیح علیہ السلام کا انہوں نے انکار کر دیا، بلکہ ان کو صلیب دینے کی کوشش کی، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے عذاب کا فیصلہ کر دیا. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ عذاب بھی 2 جہتوں سے آیا. یعنی ایک تو جو ہر رسول کی قوم کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح سے ان کے اوپر بھی 70 عیسوی میں رومی ٹوٹ پڑے، اور پھر اس کے بعد اگر تاریخ میں اس کی آپ تفصیلات پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا. آ کر یہ وہاں سے نکال دیے گئے، کھدیڑ کر نکال دیے گئے، مسجد ختم کر دی گئی، تورات کی ورق برق ہو کر رہ گئی. یعنی یہ سب معاملات جتنے ہیں یہ پہلی بار بھی ہوئے جبکہ بختہ نصر نے حملہ کیا تھا، اور اس دفعہ بھی ہوئے. دوسرے پہلو کو بھی میں نے واضح کر دیا تھا کہ یہ چونکہ اللہ کی منتخب قوم تھے، ان کو ایک ذمہ داری دی گئی تھی، یہ شہادت کے منصب پر فائز تھے، چنانچہ ان کا معاملہ عام رسولوں کی قوموں کا نہیں تھا. ان کے لیے ایک دوسری بات بھی کہہ دی گئی کہ اب قیامت تک مسیح علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھنے والے، مسیح علیہ السلام کی اتباع کا دعویٰ کرنے والے ان پر بالادست رہیں گے. ٹھیک. تو اس لحاظ سے یہ تو بالکل واضح ہو گیا تھا کہ فلسطین کی زمین پر یہود کا مذہبی استحقاق ختم ہو گیا. مذہبی استحقاق میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ استحقاق کی اور بھی بہت سی بنیادیں ہوتی ہیں، لیکن مذہبی استحقاق ختم ہو گیا. ٹھیک. وہاں پر جس طرح کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسجد بنائی گئی تھی، یہ مسجد اللہ کے پیغمبروں نے بنائی تھی، بلکہ ہمارے ہاں جو روایات ہیں حدیث کی ان سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ پر مسجد کی بنیاد رکھ دی تھی. اچھا. اس میں بیان ہوا ہے کہ پہلے انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر نو کی، اسماعیل کو وہاں آباد کیا، اس کے بعد اپنی اولاد کی دوسری شاخ
بنی اسحاق کو یہاں آباد کیا، یہاں کے قریب کے علاقے میں. وہ مصر چلے گئے، وہ بعد کی تاریخ ہے، لیکن سیدنا ابراہیم کے زمانے میں تو وہ یہیں تھے. تو یہاں پر عبادت گاہ کی بنیاد بھی انہوں نے رکھ دی تھی، گویا جگہ کا انتخاب کر لیا گیا تھا اور ایک عبادت گاہ بنا دی گئی تھی، یا یوں کہیے کہ اس عبادت گاہ کی نشاندہی کر دی گئی تھی. یعنی میں عبادت گاہ کے بارے میں عرض کر چکا کہ وہ کسی عمارت کا نام نہیں ہوتا. عمارت تو بنتی بھی ہے، عمارت بعض اوقات ڈھا بھی دی جاتی ہے، یعنی جگہ کا انتخاب ہو گیا کہ یہ جگہ اب مسجد ہے. تو جب اللہ کا کوئی پیغمبر اس جگہ کا انتخاب کر لیتا ہے تو پھر وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے. یعنی عام مسجدوں کی نوعیت نہیں ہوتی. عام مسجدوں کی اس کی نوعیت نہیں ہوتی. عام مسجدوں میں تو ہم فیصلہ کرتے ہیں، یعنی ایک جگہ کے بارے میں ہم طے کرتے ہیں کہ یہاں ایک معبد بنا دیا جائے، یہاں ایک مسجد بنا دی جائے، اس میں ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی راستے کی مصلحت، کوئی لوگوں کی بہبود کا معاملہ اس کا تقاضا کرے کہ جگہ تبدیل کر دی جائے، وہ بھی کسی ضرورت کے تحت ہونا چاہیے، کیونکہ اپنی ذات میں معبد ایک تقدس رکھتا ہے. لیکن جس عبادت گاہ کی بنیاد اللہ کے کسی پیغمبر نے رکھی ہو، اللہ کے حکم سے رکھی ہو، اس کو قیامت تک کے لیے وہی رہنا ہے. تو اس لیے فلسطین کی مذہبی حیثیت تو ختم ہو گئی، یعنی سرزمین فلسطین کی مذہبی حیثیت ختم ہو گئی. سیدنا مسیح علیہ السلام کی بعثت کے بعد ختم ہو گئی. لیکن مسجد مسجد ہے. مسجد یا عبادت گاہ یا معبد، اس کو آپ کوئی نام دیں، ہیکل سلیمانی اس کو اصل میں اس کی عظمت کے لحاظ سے کہا جاتا تھا، ورنہ وہ مسجد ہے. اور یہ بات کہ وہ مسجد ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو اس لیے یہ تو واضح کر دیا. اور میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہاں مسجد اقصی کسی عمارت کو نہیں کہا گیا، بلکہ اس احاطے کو کہا گیا ہے جو کئی ایکڑوں پر مشتمل ہے، جو گویا اللہ کی طرف سے منتخب احاطہ تھا. اس کا انتخاب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا. بعد میں جب بنی اسرائیل یہاں آئے، یعنی صدیوں کے بعد آئے، تو وہاں سیدنا داؤد نے ابتدا کی اور سیدنا سلیمان نے اس مسجد کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. تو یہ مسجد تو اللہ کی قائم کردہ مسجد ہے، یہ ہمیشہ مسجد رہے گی. اس کی یہ مسجد کی حیثیت کبھی چیلنج نہیں کی جا سکتی. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ 3 ہی جگہیں ہیں پوری دنیا میں جن میں تم شد رحال کر کے، یعنی رخت سفر باندھ کر زیارت کے لیے مذہبی جذبے سے جا سکتے ہو. اچھا. ان میں سے ایک بیت اللہ الحرام، مسجد حرام یا کعبۃ اللہ جس کو آپ کہتے ہیں، دوسرے یہ مسجد، اور تیسرے مسجد نبوی. مسجد نبوی محمد الرسول اللہ نے بنائی ہے، اور یہ دونوں مسجدیں اگر ہماری اس روایت کو مان لیا جائے تو سیدنا ابراہیم نے بنائی. لیکن اگر فرض کیجئے کہ اس میں کچھ تردد بھی ہو تو بہرحال اللہ کے 2 پیغمبروں نے، سیدنا داؤد نے اور سیدنا سلیمان نے بنائی. تو اس لیے مسجد کی حیثیت ختم نہیں ہو سکتی. اچھا. یعنی اللہ کے کسی پیغمبر کی بنائی ہوئی مسجد تو اب قیامت تک مسجد ہی رہے گی. اس کو کسی بت قدے میں نہیں تبدیل کیا جا سکتا، یا اس پر کوئی اور عمارتیں نہیں بنائی جا سکتی. اس کو اسی حیثیت سے رکھا جائے گا. مسجد نبوی کو دیکھیے کہ وہ بہت ہی مختصر سی مسجد تھی. یہ معلوم ہے اب بھی اس کی وہ بنیادیں واضح ہیں، بلکہ وہ برآمدہ موجود ہے کہ جس برآمدے کو اتنا ہی رکھا گیا تھا جتنی وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. اس کی نشاندہی ہوتی ہے اب بھی. لیکن کیا اب وہ مسجد وہیں تک ہے؟ ظاہر ہے کہ بہت وسیع ہو گئی ہے. اسی طرح اگر آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حالات پڑھیں تو جس جگہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ مقام ابراہیم وہ پتھر رکھا ہوا ہے، بس بیت اللہ کا سین یہیں تک تھا. اچھا. یعنی اس کے ساتھ سے قریش کے مکانات شروع ہو جاتے تھے، اور اس میں روشنی کرنے کے لیے بھی وہی اپنی دیواروں پر کوئی دیا رکھ دیتے تھے. سیدنا عمر نے پہلی مرتبہ وہ گھر وہاں سے اکھڑوا دیے اور اس مطاف کو وسیع کرنے کا سلسلہ شروع کیا. تو اس لیے وہ مسجد وسیع ہوتی چلی جائے گی، وہ جہاں تک بھی وسیع ہو جائے، لیکن وہ مسجد ہی رہے گی اور قیامت تک مسجد ہی رہے گی. تو یہ 2 بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. یعنی سرزمین فلسطین کا اختصاص ختم ہو گیا سیدنا مسیح کے ساتھ. یہود کے لیے اس کی مذہبی حیثیت بھی ختم ہو گئی. ہمارے لیے اس کی کوئی مذہبی حیثیت نہ کبھی تھی نہ ہے. ہمارے لیے مذہبی حیثیت جزیرہ نماء عرب کی ہے.
ہمارے لیے سے مراد یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو امت مسلمہ قائم ہوئی اور جس کی اصل کون ہے؟ بنی اسماعیل. تو بنی اسماعیل کی ابتدا یہاں سے کی گئی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنی اسماعیل میں سے تھے. یہ گھر یعنی بیت اللہ الحرام سیدنا ابراہیم کا بنایا ہوا ہے. اب یہی گھر توحید کا مرکز ہے. یہی سرزمین اللہ تعالیٰ کی تقدیس کے ساتھ اللہ کے لیے خاص ہے. اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام ہے کہ یکون الدین کلہ للہ، اس میں اللہ کا دین ہی رہے گا ہمیشہ کے لیے. اور یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مقصد حاصل کر لیا گیا تھا. اور اس کے حصول کے بعد حضور نے یہ فرمایا تھا کہ اب قیامت تک لا یجتمع فیہ دینان. تو مذہبی حیثیت یہ ہے. مذہبی حیثیت اگر واضح ہو گئی ہے دونوں چیزوں کی، تو ہم نے اس سے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ عزت دی. انہوں نے چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی معیت میں وہ سب کچھ کیا جس کو ہم صحابہ کرام کی تاریخ میں پڑھتے ہیں. یعنی اللہ کے آخری پیغمبر کی بعثت ہوئی سرزمین عرب میں. اس میں فیصلہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک عدالتی حکم ہوتا ہے جو ان قوموں کے لیے صادر ہوتا ہے جن کی طرف رسول بھیجے جاتے ہیں، جس کا نفاذ فرشتے کرتے رہے ہیں، وہ صحابہ کرام کے ذریعے سے ہوگا. یعذبہم اللہ بایدیکم. اور جب وہ نفاذ ہوا تو اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ علاقہ بلکہ اس کے ساتھ بہت سے دوسرے علاقے بھی مسلمانوں کے قبضے میں دے دیے. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اتمام حجت ہے، یعنی وہ اتمام حجت جو آپ نے اپنے براہ راست مخاطبن پر کیا، وہ قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے اور تاریخ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ 3 مراحل میں ہوا. پہلے قریش پر، جس کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے کہ آپ کی بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ امیین کے اندر ہم نے ایک رسول کو بھیجنے کا فیصلہ کیا اور یہ بتایا کہ آپ کا پہلا مشن کیا ہے، لِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. یہ مکہ جس میں قریش آباد ہیں، ان پر اللہ کی حجت پوری کی جائے، ان کو خبردار کیا جائے، اور اس کے گرد و پیش کے علاقے کو. یہ پہلا مرحلہ تھا. دوسرا مرحلہ اس وقت شروع ہوا جب یثرب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوئے، جس کو ہم مدینۃ النبی کہتے ہیں. وہاں منتقل ہونے کے بعد اہل کتاب مخاطب ہوئے اور قرآن مجید کے پہلے باب میں انہی کو خطاب کیا گیا ہے. یہ جو پہلا باب بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ، ان صورتوں پر مشتمل ہے. اس میں اہل کتاب ہی پر اللہ کی حجت تمام کی گئی ہے. تیسرا مرحلہ اس وقت شروع ہوا جب دنیا سے رخصت ہونے سے 4 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرد و پیش کی مملکتوں کو خطوط لکھے. اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس وقت ساسانی مملکت تھی اور بازنطینی مملکت تھی، یعنی 2 بڑی قوتیں موجود تھیں. باقی جو کچھ بھی تھا وہ اس کے حوالی موالی تھے، کچھ باج گزار حکومتیں تھیں. اور اس زمانے میں بھی یہ بندوبست ہوتا تھا کہ جب بڑی سلطنتیں قائم ہو جاتی تھیں تو ان کے بعض علاقوں میں نسبتاً خود مختار سلطنتیں بھی موجود ہوتی تھیں، باج گزار بھی ہوتی تھیں، کچھ معاہدات کے نتیجے میں بھی اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہوتی تھیں. اسی وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سلطنتوں کے اصل حکمرانوں کو بھی یعنی کیسر و کسریٰ کو بھی خطوط لکھے اور اس کے ساتھ باقی 6 چھوٹی مملکتوں کے سربراہوں کو بھی خطوط لکھے. پورے کے پورے علاقے کا گویا آپ نے احاطہ کر لیا اور پھر اتمام حجت کے قانون کے مطابق 4 سال کی مہلت دی. اس 4 سال کے عرصے میں ان کے لیے موقع تھا کہ وہ اللہ کے آخری رسول کو آ کے دیکھ لیں، آ کے مل لیں، کوئی سوال کرنا ہے کر لیں. جو کچھ بھی مراحل گزرنے تھے ان کا پورا موقع بتا دیا گیا. اس موقع کے خاتمے پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پھر صحابہ کرام اس کے لیے مامور کر دیے گئے کہ اب ان کو الٹیمیٹم دے دیا جائے کہ ایمان لاؤ گے، جزیہ دو گے، ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور یہ قرآن مجید کے اسی حکم کا اطلاق تھا جو جزیرہ نماء عرب کے اہل کتاب کے لیے دیا گیا تھا کہ حتیٰ یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. تو یہ میں نے عرض کر دیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت سے، اپنے کرم سے یہ پورا کا پورا علاقہ بنی اسماعیل کے سپرد کر دیا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ امانت سے مراد شہادت کا منصب جو یہود کو دیا گیا تھا، جس کا مرکز فلسطین کی سرزمین تھی.
توحید کے مرکز کی حیثیت سے عالمی دعوت کو برپا کرنے کے لیے جو انتخاب کیا گیا تھا، وہ ساری امانت وہ تو بنی اسماعیل کو منتقل ہو گئی۔ اس کے ساتھ عملی طور پر ایک اور نتیجہ بھی نکلا، وہ یہ کہ فلسطین کی سرزمین بھی اور دوسرے بہت سے علاقے بھی سیدنا عمر کے زمانے میں مسلمانوں کی سلطنت کا حصہ بن گئے۔ یہ سلطنت فتوحات کے نتیجے میں قائم ہوئی، اور فتوحات کے لیے جو حکم جاری کیا گیا وہ حکم ایک خالص دینی بنیاد پر مبنی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے اتمام حجت کر دیا ہے، اس کے بعد اب ان منکرین کے پاس کوئی جواز باقی نہیں رہا۔ اللہ کا رسول جن قوموں پر حجت تمام کر دیتا ہے وہ یا زمین سے مٹا دی جاتی ہیں اور یا وہ محکوم ہو کے رہتی ہیں۔ یہ خلاصہ ہے اس بات کا۔ چنانچہ یہ تاریخ میں نے آپ کو سنا دی تھی اور یہ بتا دیا تھا کہ پھر اس کے بعد یہ مسلمانوں ہی کے پاس رہا ہے، سوائے وہ کم و بیش 1 صدی کے، یعنی 1099 میں اس کو صلیبیوں نے فتح کر لیا۔ یہاں یروشلم کی ایک مسیحی ریاست بھی قائم کر دی، وہ بعد میں بھی قائم رہی، اور پھر 1187 میں اس کو صلاح الدین نے دوبارہ فتح کر لیا، اور یہ پھر مسلمانوں ہی کا ایک ملک رہا یا مسلمانوں کا ایک علاقہ رہا، جس میں بالعموم مسلمان گورنر ہی مقرر کیے جاتے تھے۔ جس زمانے میں یہ سارا معاملہ ہوا اس وقت فاطمیوں کی حکومت تھی وہاں، بعد میں جب عثمانیوں کو خلافت منتقل ہو گئی تو یہ ان کی عملداری میں رہا، اور آخری وقت تک جس کا اب ہم ذکر کریں گے یہ عثمانیوں ہی کی عملداری میں تھا۔ ٹھیک، یہ تاریخ ہم اس سے پہلے سنا چکے ہیں، یہ اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا، معاف کیجیے۔ جی، اللہ تعالیٰ کا قانون قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، یعنی دنیا میں لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ معاملات کو اسی طریقے سے کبھی ایک کے سپرد اب کبھی دوسرے کے سپرد کرتے رہتے ہیں۔ یہ دنیا میں سلطنتیں قائم ہوتی ہیں، بڑی بڑی قومیں سامنے آتی ہیں، ان کے لیے بھی اللہ کا قانون یہ ہے کہ یہی دنیا ان کا محشر ہے۔ چنانچہ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا او مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قبل يَوْمِ الْقِيَامَةِ او مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، کہ جو بھی قوم اس دنیا کے اسٹیج پر نمودار ہوئی ہے اس کے لیے ہمارا قانون یہ ہے کہ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، یعنی ہم بہرحال اس کو ایک وقت آتا ہے کہ جب ہلاکت کے مقام پر پہنچا دیتے ہیں، مہلکوہا، اور یہ قیامت تک قبل یوم القیامہ، قیامت کے دن تک یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا۔ یا کیا ہوتا ہے، او معذبوہا عذابا شدیدا، یا یہ ہے کہ اس پر سخت ترین عذاب آ جاتا ہے جیسے رسولوں کی قوموں پر آتا رہا ہے۔ اور یہ فرمایا کانا ذالک فی الکتاب مستورا، یہ قانون اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے، نوشتہ ہے اللہ کا، یہ سنت الہی ہے، اس کا لازماً ظہور ہونا ہے۔ تو یہ ظہور مسلمانوں کے معاملے میں بھی ہوا، اس کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، یعنی یہ جیسے ہوتا ہے تو مسلمانوں کے بارے میں بھی یہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا معاملہ تو ختم ہو گیا اب، اس لیے کہ اب رسولوں کی بعثت نہیں ہوگی، محمد الرسول اللہ آخری رسول کی حیثیت سے آئے، اتمام حجت ہوا اور اس کے نتائج نکلے۔ اب ان کی دی ہوئی کتاب اور ان کا دیا ہوا دین، یہی قیامت تک اللہ کا دین اور اللہ کی کتاب کی حیثیت سے لوگوں کے لیے مرجع رہے گا۔ یہ معاملہ تو ختم ہو گیا، تو او معذبوہا عذابا شدیدہ کا معاملہ تو ختم ہوا، لیکن مہلکوہا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور اس میں دنیا کے اسٹیج پر مختلف قومیں آتی رہیں گی۔ یہ ہلاکت تدریج سے ہوتی ہے، یعنی جس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بچپن لڑکپن کے مراحل سے گزرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ نوجوان ہو جاتا ہے، پھر ایک زمانہ ہوتا ہے جس میں ارسطو افلاطون بن کر دنیا سے بات کرتا ہے، پھر حرم و شیب کے مراحل آتے ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے، اس کے بعد وہ جو قرآن نے کہا ہے کہ لِکَیْ لَا یَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئًا، سب کچھ فراموش کر دیتا ہے اور پھر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے۔ تو قوموں کے ساتھ بھی معاملہ اسی طرح سے ہوتا ہے۔ جب یہ ہوتا ہے تو اس کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، یعنی جس طرح سے ہم انسان کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے اب یہ بیماریاں آ رہی ہیں، اب وہ طاقت ختم ہو رہی ہے، اب اس میں ہلال پیدا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں عمر کے ساتھ۔
بالکل اسی طرح قوموں کے ساتھ بھی یہی سب مراحل ہوتے ہیں. تو اس میں کیا چیزیں ہیں کہ جو اس کا باعث بنتی ہیں، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ جب اس کی قوم کا انتخاب کرتا ہے تو میرے نزدیک 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو بنیاد بن جاتی ہیں، کسی قوم کے عروج پر قائم رہنے کی بنیاد بھی بنتی ہیں اور اس کے اضمحلال اور زوال کی بنیاد بھی بنتی ہیں. ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ علم و اخلاق کے لحاظ سے قوم کس جگہ پر کھڑی ہے. یعنی علم و اخلاق ہی اصل میں اس دنیا میں وجود کی ضمانت ہے. وہ علم جو تجربات و مشاہدات سے حاصل ہوتا ہے، جس کو آپ اب جدید دور میں سائنس کہتے ہیں، اس کی بنیادیں بڑی پرانی ہیں. تو آپ علم میں کس مقام پر ہیں؟ دوسرے، انسان کا اخلاقی وجود، اور اخلاقی وجود کا قوموں کے معاملے میں اصل ظہور اجتماعی اخلاقیات میں ہوتا ہے. تو علم و اخلاق کے لحاظ سے کوئی قوم کس جگہ ہے؟ کیا وہ برتری کے مقام پر کھڑے ہیں؟ کیا بہتری کی جگہ پر ہے؟ کیا مناسب صورتحال ہے؟ کیا پستی کی طرف گامزن ہو گئی ہے؟ کیا آخری درجے میں پستی میں جا کے گر گئی ہے؟ تو یہ دیکھا جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جس کو آپ قوم کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ کسی بنیاد پر ترکیب پائے گی تو اس کی سیاسی وحدت قائم رہے. کسی قوم کو اگر آپ چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں بانٹ دیں، ہر قبیلے کا اپنا ایک سردار ہے، ہر قبیلے کی اپنی ایک جگہ ہے، تو پھر تو اس پر لفظ قوم کا اطلاق کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر فرض کیجئے کہ آپ کرتے بھی رہیں تو وہ کوئی تصور ہوگا جو فضا میں کہیں معلق رہ جائے گا، زمین پر اس کے آثار آپ کو نظر نہیں آئیں گے. وہ اسی وقت ہوتے ہیں جب کہ اس کے اندر سیاسی وحدت پیدا ہوتی ہے. یعنی وہ قبیلے ہیں، وہ افراد ہیں، وہ مختلف جگہوں پر پھیلے ہوئے لوگ ہیں، لیکن ان کی ایک سیاسی وحدت قائم ہے. اور سیاسی وحدت ظاہر ہے کہ ایک بالکل سامنے کی چیز ہونی چاہیے. یعنی یہ محض کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ اپنے دل میں قائم کر لیں تو اس پر بھی یہی معاملہ ہوگا. وہ سیاسی وحدت ہی اصل میں اس کو عصبیت فراہم کرتی ہے، اسی کی بنیاد پر اس کی طاقت وجود میں آتی ہے. کیونکہ دنیا میں جو کچھ بھی علم آپ کے پاس ہے یا جو اخلاقی قوت آپ کے پاس ہے، وہ مادی طاقت کے ساتھ دنیا میں اپنے ظہور کا راستہ تلاش کرتی ہے. تو مادی طاقت کا ظہور سیاسی وحدت میں ہوتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر اس قوم کی بنیاد کسی نظریے پر ہے، یا آپ اپنی سادہ اصطلاح میں یوں کر لیں کہ جیسے ہم مسلمان، ظاہر ہے کہ مسلمان اس لیے کہلاتے ہیں کہ ہم ایک دین کو ماننے والے ہیں. تو اگر کسی نظریے پر اس قوم کی بنیاد ہے تو اس نظریے یا اس مذہب کے معاملے میں اس کی یکسوئی کا کیا عالم ہے؟ یعنی اگر وہاں صورتحال یہ ہے کہ تفرقہ ہی تفرقہ ہے، وہاں یہ ہے کہ کوئی بنیاد فیصلے کے لیے موجود ہی نہیں رہ گئی، تو پھر ظاہر ہے کہ اضمحلال آئے گا نا. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں، ناگزیر عناصر ہیں یہ تینوں. اس کے بعد ہی کوئی قوم اپنی برتری کو قائم رکھ سکتی ہے. ان میں اضمحلال آئے گا، ہو سکتا ہے کسی ایک میں آئے، دوسرے میں آئے، تیسرے میں آئے، تو بتدریج پھر وہ نیچے جانا شروع ہو جائے گی. اور دنیا میں دوسری قومیں ضروری نہیں کہ ان سب معاملات میں وہ آخری درجے پر ہوں، وہ اگر ان میں اس سے بہتر ہوں گی تو آہستہ آہستہ ان کی بالادستی بھی قائم ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ بات واضح ہو گئی. اس کو دیکھیے، تیسری بات جو ہے اس کو میں تھوڑا سا مزید واضح کرنا چاہوں گا. اس کو اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کیا ہے. جب سورہ شورا میں یہ کہا کہ یہ دین سب پیغمبروں کا دین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ یہ آپ کو دیا گیا ہے، تو اس کے ساتھ کیا کہا؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، اب اس دین پر عمل پیرا رہو، اور یہ پیروی بالکل یکسوئی کے ساتھ ہونی چاہیے. ولا تتفرقوا فی، یہ بیان فرمایا. مسلمانوں کی پوری جماعت سے یہ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ یکسوئی ایک کو اتنی ہو دوسرے کو اتنی ہو. ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے مل کر تم اسی دین کے ساتھ وابستہ ہو گئے. اس کا طریقہ کیا بتایا؟ اعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ تفرقے سے بچے رہو گے، فرقہ بندیوں سے بچے رہو گے، اور تمہاری جو دین کے معاملے میں یکسوئی ہے وہ قائم رہے گی. وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، اور قرآن سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. قرآن مجید کے بارے میں خود قرآن نے یہ بتا دیا کہ یہی کتاب ہے کہ جس کو جب تم اپنا مرجع بناؤ گے، جس کو مستر بناؤ گے، جس کتاب کو حاکم مانو گے، جس کتاب کے فیصلے تسلیم کرو گے، ہر چیز کے لیے اسے فرقان اور میزان سمجھو گے، تو پھر تمہارے ہاں دین کے معاملے میں یکسوئی ہوگی.
یہ یکسوئی کی بنیاد ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اختلافات بالکل ختم ہو جائیں گے، وہ اختلافات ایک چھاتے کے نیچے آ جائیں گے. یعنی آپ کے لیے ایک بنیاد فراہم ہوگی جس میں بہت چھوٹے پیمانے پر چیزیں اگر آئیں گی بھی سامنے تو وہ حل ہوتی چلی جائیں گی. لیکن اگر اللہ کی کتاب کی یہ حیثیت ختم ہو گئی ہم مسلمانوں میں، تو پھر اس کے بعد تفرقہ ہی تفرقہ ہے. اس میں کوئی کسی چیز کو پکڑے گا، کوئی کسی دوسری چیز کو پکڑے گا، کسی کا ماخذ انسان کے تخیلات ہوں گے، اس سے فلسفیانہ مباحث داخل ہو جائیں گے، اس سے متکلمین کے مختلف گروہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. کوئی اسی چیز کو لے کر اپنی مابعدت طبیعیات بنانے کی کوشش کرے گا، اس سے صوفیہ گروہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. اسی طریقے سے کوئی روایت کو پکڑ لے گا، کوئی تاریخ کو پکڑ لے گا. تو اللہ کی کتاب کو حاکم مان کر، فرقان مان کر جب آپ کھڑے ہوں گے، یہ میں نے مثال دی کہ پھر کیا حاصل ہوگا، پھر آپ کو اپنے دین کے معاملے میں یکسوئی حاصل ہوگی. ٹھیک. اور یہ یکسوئی اصل میں ہر نظریے سے متعلق ہونی چاہیے، ہر نظریے سے متعلق ہونی چاہیے. تو یہ تین چیزیں ہیں. اب آپ خود ایک نظر ڈال کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ازمہلال پیدا ہونا شروع ہوا، یعنی میں اس کی تاریخ سنا چکا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں وجود میں آ گئیں جن میں سلاطین الگ الگ طریقے سے اٹھے، انہوں نے اپنے آپ کو بڑی حد تک آزاد کرنا شروع کر دیا. وہ اپنے اقدامات کے لیے بھی کسی کے لیے جواب دے نہیں رہے، وہ کسی بڑی سلطنت کے صوبے دار یا گورنر سے آگے بڑھ گئے. مغلوں کی سلطنت تو شہنشاہوں کے زیر اثر آ گئی، یعنی یہاں تو کوئی وہ رہا ہی نہیں. البتہ ایک علامتی حیثیت باقی تھی مسلمانوں کی وحدت کی، اور وہ خلافت عثمانیہ کی صورت میں 1517 میں اس کی ابتدا ہوئی، اور وہ بہرحال صدیوں تک ایک علامتی حیثیت سے قائم رہے. یعنی اس کے عروج کے زمانے بھی آئے، اور آخری دنوں میں یا اس سے پہلے وہ ازمہلال میں جب مبتلا ہوئی تو یہ بھی ہوا. ازمہلال کے اسباب یہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں. یعنی بتدریج سیاسی وحدت ختم ہوئی. سیاسی وحدت یعنی پہلے حقیقی وحدت موجود تھی، وہ آہستہ آہستہ علامتی وحدت میں بدلی، اور پھر اس کے بعد اس کا بھی ایک لحاظ سے خاتمہ ہی سا ہونا شروع ہو گیا. وہ فاطمیوں کے ہم نے دیکھا، عباسیوں کے آخری دور میں بھی دیکھا، قاہرہ کی عباسی خلافت میں بھی دیکھا، اور پھر عثمانیوں کے ہاں بھی یہی صورت پیدا ہوئی. ہسپانیہ اور اندلس کی داستان تو لوگ سناتے ہی ہیں اور آج بھی اس پر بہت ماتم کرتے ہیں. تو سیاسی وحدت کا اسی طریقے سے خاتمہ ہو گیا کم و بیش، یا آپ کہیے کہ آخری درجے کا ازمہلال اس میں آ گیا. صفویوں کی اپنی حکومت تو پہلے بھی الگ سے رہی تھی ایران میں، اور پھر اس کے بعد روس کی سلطنت کی طرف سے بھی حملے شروع ہو گئے، اور آہستہ آہستہ وہ پرانا فارس بھی اس طریقے سے نہیں رہا. تو یہ سیاسی تاریخ ہے جس کے اندر سیاسی وحدت کا خاتمہ بتدریج ہوا. دوسری چیز کو دیکھیں، علم و اخلاق کے لحاظ سے یعنی ایک برتری کے مقام پر کھڑے تھے. اگر صحابہ کرام سے آپ شروع کریں تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے داد دی، کنتم خیر امت اخرجت للناس. یعنی سارے صحابہ کرام کوئی ایک درجے کے نہیں تھے، سب کے سب ابو بکر و عمر عثمان و علی نہیں تھے. اس سب کچھ کے باوجود بحیثیت مجموعی پوری جماعت خیر امت تھی. یعنی وہ بہترین لوگ تھے، علم کے لحاظ سے بھی، اخلاق کے لحاظ سے بھی. اب اس کے بعد آگے کے مراحل میں آپ نے ہارون اور مامون کا دور بھی دیکھا، آپ نے ہسپانیہ میں علم کا فروغ بھی دیکھا، آپ نے مختلف اقدامات کے موقعوں پر اخلاقی لحاظ سے بھی لوگوں کی برتری کے مشاہدات کیے. بتدریج اس میں بھی کمزوری آنی شروع ہوئی، یعنی علم بھی ہاتھ سے جاتا رہا، اور اخلاقی لحاظ سے بھی مسلمان بتدریج وہی ہوا کہ برتری کے مقام سے ذرا بہتری کی طرف، اور بہتری کے بعد نسبتاً قابل قبول، اور پھر آخر میں کیا ہوا؟ پستی کی طرف جانا شروع ہو گیا علم و اخلاق میں. اور مذہبی وحدت کا بھی خاتمہ ہو گیا، اس لیے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید یہ نہ مسلمانوں کے علم میں محور و مرکز رہی، نہ ان کے عمل میں محور و مرکز رہی. اس وقت بھی یہی صورتحال ہے. تو تینوں چیزیں باعث بنی اس کا کہ یہ جو مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت قائم ہوئی تھی، اور ان کو دنیا میں برتری حاصل ہو گئی تھی، اور ان کے ذریعے سے وہ چیز وجود میں آئی تھی جس کو ایج آف فیتھ کہا جاتا ہے. عصر الایمان، ول ڈیورا نے یہ ترکیب استعمال کی. یہ ٹھیک ہے بالکل، یعنی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ زمانہ دو پیغمبروں کی امتوں کے عروج کا زمانہ ہے. ایک طرف سیدنا مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں کو سلطنت روما میں یہ حیثیت حاصل ہو گئی، اور ہم نے دیکھا کہ ان کا کیا مقام تھا، کیا جگہ تھی.
کس طرح کی سلطنت قائم ہوئی اور مسیحی کلیسا کو کیا اقتدار حاصل ہوا، دوسری جانب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرووں کو. اس میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جو برتری حاصل تھی وہ ذات خداوندی کو تھی. مذہب علم کا منبع اور مصدر تھا اور دنیا پر حکومت بھی حاصل تھی، اور وہی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتایا. جب تینوں میں اضمحلال ہوا تو پھر وہ نوبت آنا تھی کہ اب ان کے لیے ہلاکت کا فیصلہ ہو. کس درجے میں ہو یعنی یہ الگ بات ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ اس درجے میں نہیں ہوا. ہلاکت کا یہ فیصلہ کیسے ہوا اور اس کے مقابل میں دوسری قومیں کیسے اٹھیں، اب ایک نظر اس پر بھی ڈالنی چاہیے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ پھر اس وقت ہوا کیا جب فلسطین آپ کے ہاتھ سے گیا. ہم سب بہت ہی تفصیل سے آپ نے آج یہ بات واضح کی کہ یہ جو پورا ایک مسئلہ ہے سرزمین فلسطین کا، اس میں ہم کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، اور عروج و زوال کے یہ جو اسباب آپ نے متعین کیے بلا شبہ بہت ہی غور طلب بات ہے. بات آگے بڑھ رہی ہے، اس پورے مسئلے کا ہم تجزیہ کر رہے ہیں سیاسی لحاظ سے، تاریخی لحاظ سے، دینی لحاظ سے. اب جو اہم پہلو ہیں ان میں سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ ہم تاریخی لحاظ سے آج کہاں کھڑے ہیں. اس بحران کو حل کرنے کے لیے سیاسی حرکیات عہد حاضر کی اور عالمی منظرنامہ کیا ہے، اس سب میں آپ کی کیا رائے ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ زیر بحث لائیں گے. وقت ہمارے یہاں پہ پورا ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال جواب کی نشست لے کر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے. غام سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. گزشتہ نشستوں میں بہت تفصیل سے ہم نے آپ سے سمجھا یہ جو فلسطین کی سرزمین ہے اس کی دینی، تاریخی، سیاسی پس منظر کیا ہے، حیثیت کیا ہے، عہد بعہد کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. بات اس دائرے میں داخل ہو چکی تھی کہ مسلمانوں کی اس وقت عالمی منظرنامے میں، اس وقت جو عہد حاضر کی سیاست ہے اس کے تناظر میں، اور دنیا کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، دنیا کے اسٹیج پہ کہاں کھڑے ہوئے مسلمان اور اس وقت کس حیثیت میں ہیں جب ان سے یہ مسئلہ متعلق ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ گزشتہ گفتگو کو آپ جوڑ کر یہ بتائیے گا. قوموں کے عروج و زوال کی بھی آپ نے بات کی، اسباب بتائے کہ کیسے ان میں ترقی بھی آتی ہے اور کیسے تنزل بھی آتا ہے. بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ یہاں پر جو عالمی حکومتیں تھیں جنہوں نے قبضے کی بنیاد پر ریاستیں قائم کی تھیں، وہ دور ختم ہوا اور ایک نئے دور کا آغاز ہوا. اس دور میں مسلمان کہاں کھڑے تھے اور پھر مسئلہ فلسطین میں کیا تبدیلیاں واقع ہوئیں؟ میں نے یہ سب دراز نفسی اس لیے کی تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ فلسطین کا مسئلہ ہو یا کردوں کا مسئلہ ہو یا کشمیر کا مسئلہ ہو، یہ جیسے کہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے مقامی مسائل نہیں ہیں، بلکہ یہ عالمی پس منظر میں پیدا ہوئے ہیں. اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ پہلے یہ بتایا جائے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب اتمام حجت ہو گیا تو صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اقدامات کیے. ان اقدامات کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ سرزمین بھی فتح ہو گئی اور بہت سے دوسرے علاقے بھی فتح ہو گئے. ان کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی. اب صحابہ کرام کے دور کے بعد یہ مسلمانوں کے لیے گویا ان کی میراث تھی، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اقدام کیا. اس کا جواز بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بنیاد پر پیش کیا گیا. پیغمبر نے اس کے لیے ابتدائی اقدامات کیے، انہوں نے ان کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا. یہ سرزمین فتح ہو گئی، اس کے ساتھ دوسرے بہت سے علاقے فتح ہو گئے، بلکہ ایک لحاظ سے کہا جائے تو مشرقی بازنطینی سلطنت بھی اور اس کے ساتھ ساسانی سلطنت بھی اپنے تمام مقبوضات کے ساتھ گویا اب اسلامی سلطنت بن گئی، اب مسلمانوں کی سلطنت بن گئی. پھر ہم نے یہ بتایا کہ اس سارے عرصے کے دوران میں ایسا نہیں ہوا کہ مغربی قومیں کہیں خاموش بیٹھی رہی ہوں. انہوں نے کوشش کی کہ فلسطین کو خاص طور پر دوبارہ حاصل کیا جائے، اور اس کی وجہ بھی بتائی کہ وہ ان کے لیے بھی ایک مقدس مقام ہے، یعنی مسیحیوں کے لیے بھی وہ ایک مقدس مقام ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام اپنے وطن ناصرہ سے وہیں آئے تھے، انہوں نے کوہ زیتون سے نیچے اتر کر اسی یروشلم میں دعوت دی تھی. یہی وہ شہر تھا کہ جس میں ان کو صلیب دینے کی کوشش کی گئی، اسی میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے. ان کی والدہ جن کو وہ مادر خدا کہتے ہیں وہ بھی اسی شہر میں مدفون ہیں. ان کے بہت سے مقدس مقامات ہیں جو ان کی تاریخ سے وابستہ ہیں. تو انہوں نے دوبارہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی. 1099 میں وہ اس میں کامیاب ہو گئے اور پھر کم و بیش 100 سال تک
وہاں یروشلم میں مسیحی سلطنت قائم رہی. 1187 میں صلاح الدین نے اس کو دوبارہ حاصل کر لیا. یہ ساری داستان سنانے سے مقصود یہ تھا کہ اس زمانے میں مسلمان برابری کی سطح پر کھڑے تھے، بلکہ بڑی دیر تک برتری کی سطح پر کھڑے رہے، اور وہ دوبارہ اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. اس کے باوصف کہ بہت سی جگہوں پہ اضمحلال ہو چکا تھا، یعنی سیاسی وحدت بھی کمزور ہو چکی تھی. عباسیوں کی خلافت بھی اب ہارون اور مامون کے زمانے کی خلافت نہیں رہی تھی. اس سب کے باوصف وہ اس میں کامیاب ہو گئے. جگہ جگہ ان کے ہاں مختلف صوبے آپ کہہ لیجئے، یا مختلف علاقے یا مختلف خطہ ہے ارض جو مسلمانوں کی بڑی سلطنت کا حصہ تھے، ان میں سلاطین کی حکومتیں قائم تھیں. یعنی لوگ خود مختار ہو چکے ہوئے تھے، لیکن علامتی طور پر یا مذہبی لحاظ سے ایک سیاسی وحدت خلافت کی صورت میں مانی جاتی تھی. اور یہی سبب ہے کہ اس کے بعد جب عثمانیوں کو غلبہ حاصل ہوا تو انہوں نے اس خلافت ہی کی خلت خود پہن لی. اچھا، یہ بھی اس لیے بتانا مقصود تھا کہ طاقت ایک طرح سے دوبارہ حاصل ہو گئی، اور یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ اس وقت طاقت کے حصول کے جو کچھ بھی ذرائع تھے، ظاہر ہے وہ علم میں ہوتے ہیں، وہ وسائل میں ہوتے ہیں، وہ اسباب میں ہوتے ہیں، وہ کوئی بہت زیادہ متفاوت نہیں تھے. لیکن پھر 16ویں صدی کے وسط سے ایک نئی دنیا پیدا ہونا شروع ہوئی. ادھر تو اضمحلال پیدا ہونا شروع ہو گیا. اس کے اسباب آپ کو میں نے بتائے تھے کہ 3 ہی بنیادی طور پر ہوتے ہیں، اور وہ تینوں کے تینوں جمع ہو گئے. یعنی علم اور اخلاق کے لحاظ سے بھی مسلمان بتدریج پستی میں گرتے چلے گئے. ان کے ہاں مذہب اور اپنے دین کے معاملے میں وہ یکسوئی نہیں رہی جو کسی زمانے میں ان کا ترہ امتیاز تھا، اور سیاسی وحدت تو منتشری تھی، لیکن بہرحال عثمانیوں نے اس کو کسی حد تک سہارا دے رکھا ہوا تھا. ادھر 16ویں صدی کے وسط سے مغربی قوموں نے وہ بیداری کی طرف قدم بڑھایا. ان کے ہاں میں نے بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ ریفارمیشن ہوئی، یعنی اصلاح مذہب کی تحریک اٹھی. ان کے ہاں چونکہ مذہب کا نہاب قائم تھا، پاپائیت کا ایک پورا ادارہ تھا، اور کہا جا سکتا ہے جیسے میں نے حوالہ دیا تھا کہ یہ ان کے لیے بھی ایک لحاظ سے ایج آف فیتھ تھی. منبع الہام مذہب، مذہبی شخصیتوں کی عزت، ان کا احترام، ان کے احکام ہر آدمی مانتا تھا، اور کلیسا اسی طریقے سے حکومت کر رہا تھا جس طریقے سے بادشاہ حکومت کر رہے تھے. یہ ایک بڑی غیر معمولی صورتحال تھی جس میں تبدیلی آنی شروع ہوئی. پہلے کیا ہونا تھا وہی ہوا جو ہونا چاہیے، کہ مذہب اور مذہبی اقتدار کے حاملین چیلنج ہوئے. مذہب بہتی ایک نظریے کے نہیں، بلکہ جس طرح کہ اس کا ظہور مذہبی اقتدار میں ہو رہا تھا تو وہ چیلنج ہوا. اصلاح مذہب کی تحریک چلی. میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا مرکز زیادہ تر جرمنی رہا. پھر اس کے بعد رینیسنس کی تحریک اٹھی، یعنی احیاء علوم، اپنے علم اور علم کی بنیادیں تلاش کی جائیں. یونان سے رشتے استوار ہوئے. اسی طرح سے مسلمانوں نے جو کچھ علوم کے تراجم کیے تھے ان سے لوگوں کی دلچسپی بڑی. یونیورسٹیوں میں معاملات اس طریقے سے ہونے لگ گئے کہ جس میں اب گویا کلیسا کنٹرول نہیں کر رہا تھا، یا کنٹرول آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گیا. تو رینیسنس، احیاء علوم کی تحریک اٹھی، اور پھر اسی کے بطن سے وہ چیز پیدا ہوئی جس کو ہم سائنٹیفک ریولوشن کہتے ہیں. ٹھیک، سائنٹیفک ریولوشن نے دنیا تبدیل کر دی. یعنی علم کی بنیادیں تبدیل ہو گئیں، سوچنے کے انداز تبدیل ہو گئے، ایجادات کا ایک انبار لگنا شروع ہو گیا. اب گویا آپ کے پاس جو طاقت ہے اس طاقت کے توازن میں بنیادی طور پر تبدیلی آنی شروع ہو گئی. آپ خود اندازہ کیجئے نا کہ یہ جو آج کے ہتھیار ہیں، جو آج کے جہاز ہیں، جو آج کی بحریہ ہے، ذرا تقابل کر کے دیکھیے. تو قدیم زمانے میں تو یہی ہے نا کہ کوئی چھوٹا سا ایک ہتھیار آپ کے پاس زیادہ ہو گیا، یا آپ نے کچھ فوجوں کو بہتر منظم کر لیا. یہ تو زمین و آسمان کا فرق تھا جو واقع ہونا شروع ہو گیا. پھر اس کے ساتھ میں نے مختصر طور پر آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک اور چیز یہ ہوئی کہ یہ جو قومیں تھیں، اگرچہ آپ انگلستان کو دیکھیے تو کیا ہے، ایک جزیرہ ہے چھوٹا سا، لیکن یہ لوگ نکلنا شروع ہوئے. سب سے پہلے پرتگیزی نکلے، ہسپانوی نکلے، اور انہوں نے نئی دنیا دریافت کی. امریکہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اور اس کے لواحق میں جو ممالک ہیں، اسی طرح سے آپ بعد میں دیکھتے ہیں کہ اور جگہوں کے اوپر بھی ان کی کالونیاں قائم ہونا شروع ہو گئیں، یعنی نو آبادیات. آپ باہر سے گئے ہیں، آپ نئی دنیا بنا رہے ہیں. نئی دنیا جب بنتی ہے تو اس کے وسائل ہوتے ہیں، اس میں بہت کچھ آپ کو میسر آتا ہے، ایک حوصلہ آپ کو ملتا ہے
جب باقی اقوام نے یہ دیکھا تو وہ بھی نکلے، اور وہ مغربی اقوام ہی تھیں، یعنی ولندیزی نکلے، فرانسیسی نکلے، خود انگریز نکلے، اور انہوں نے بھی جا کے کہا کہ اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا چاہیے۔ پھر وہ کشمکش ہوئی جس کی تاریخ سنانے کا یہ موقع نہیں، کہ 1776 میں جب امریکہ کو آزادی حاصل ہو گئی تو یہ معلوم ہوا کہ یہ دنیا اب ہمارے لیے ختم ہوئی۔ تو طاقت، قوت کا حصول علاقوں کا، اسی طریقے سے تجارتی مواقع تلاش کرنے کا، یہی طاقت کا ذریعہ بنتے ہیں، اور نئے علوم بھی پیدا ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ۔ تو اب میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر یہ تو 15ویں صدی میں ہو گیا تھا کہ سواحل کی حد تک بہت جگہوں پر اپنا اثر و اقتدار یہ لوگ قائم کر چکے تھے۔ واسکو ڈے گاما وغیرہ ہمیں معلوم ہے کس زمانے میں ہندوستان تک پہنچ گئے تھے، تو مشرق بعید کے علاقے، درمیان کے جزیرے، اسی طریقے سے جو افریقہ کا جنوبی حصہ ہے، ان میں اثر و رسوخ پہلے سے موجود تھا۔ پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ادھر تو معاملات ختم ہو گئے ہیں، تو اپنی نوآبادیات ادھر اب تلاش کی جائے۔ تو انگریز ہندوستان میں پہنچ گئے۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہاں مغلوں کی سلطنت قائم تھی، وہ سلطنت آہستہ آہستہ تحلیل ہوتی چلی گئی، اور 1857 کے بعد وہ ایک طرح کا یہاں کا اقتدار منتقل ہو گیا ان کو، عملی طور پر منتقل۔ اگرچہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو بہت سی جگہوں پر پہلے ہی وہ یہ حیثیت اختیار کر چکے ہوئے تھے، اور مغل بادشاہ کی حیثیت بھی اس کے سوا کچھ نہیں تھی، کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ بس دلی کے باہر اور پالم تک ہی اس کی شاہی تھی، باقی سارے ہندوستان میں اثر اقتدار انگریزوں کا قائم ہو چکا ہوا تھا۔ تو یہاں پر بھی وہ ایک لحاظ سے گویا ہندوستان میں ایک بڑی ہندوستان چھوٹا ملک نہیں تھا اس زمانے کے ہندوستان کا۔ اگر آپ تصور کریں، ادھر برما تک، آسام تک، اور ادھر افغانستان تک، یعنی یہ پوری کی پوری بڑی سلطنت، یہ بھی ان کے قبضے۔ مشرق بعید کے بہت سے ملک ہیں جن میں انہوں نے اپنے اثرات قائم کر لیے ہوئے تھے، بعض جگہوں پر بالواسطہ، بعض جگہوں پر بلا واسطہ یہ چیز بھی قائم ہو چکی ہوئی تھی۔ البتہ سلطنت عثمانیہ کی عملداری میں جو علاقے تھے ان کی طرف ابھی طاقت نہیں ہوئی تھی۔ اور سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کی وحدت کی ایک علامت بھی تھی، اس محلال اس پہ بھی آ رہا تھا۔ اور یہ جو دوڑ شروع ہوئی، یعنی احیاء علوم کا معاملہ ہوا، نئے طریقے ایجاد ہوئے، نئے افکار پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ صرف یہی نہیں ہوا کہ علم کے اس نئے نقطہ نظر نے اسلحے میں اور مادی وسائل میں بہت کچھ تغیر پیدا کر دیا، نئے افکار پیدا ہوئے، مذہب کے بارے میں، فکر کے بارے میں، منبع الہام اس طریقے سے مذہبی کتابیں، پیغمبر، اسی طرح سے مذہبی شخصیات نہیں رہیں۔ انسان یہ بنیادی مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اس سے پہلے گاڈ سینٹرڈ دنیا تھی، اب گویا مین سینٹرڈ دنیا بن گئی۔ مذاہب جن کو ہم یہودیت کہتے ہیں، نصرانیت کہتے ہیں، اسلام کہتے ہیں، ہندو مت کہتے ہیں، ان کے بجائے ہیومنزم یہ گویا مذہب کی جگہ لینے لگ گیا۔ نئے افکار سیاست میں پیدا ہوئے، معاشرت میں پیدا ہوئے، فطرت کی بحثیں ہوئیں، اس کا باہمی تعلق کیا ہے، معاشرت پر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، انسانی عقل کو کیا اہمیت حاصل ہے، وہ بھی مرکزی لحاظ سے گویا فیصلہ کن اتھارٹی بنتی چلی گئی۔ تو ایک جانب افکار میں یہ تبدیلیاں ہو رہی تھیں، دوسری جانب قوت اور طاقت کے مراکز بدل رہے تھے۔ تو نئی قوتیں، نئی قوتوں کی اپنی فراوانی کے ساتھ جو ان کو حاصل ہو رہی تھیں، اب دنیا میں اپنے آپ کو منوا رہی تھیں۔ تو اس میں نے عرض کیا ہے کہ سلطنت عثمانیہ ایک آخری حصار تھا، وہ کسی حد تک قائم تھا، اگرچہ اندر کچھ بھی باقی نہیں رہا ہوا تھا۔ لیکن جیسے ہی خود مغربی قوموں کو اندر سے ایک چیلنج پیش آیا، یعنی وہ باہر سے نہیں آیا، ہماری طرف سے نہیں آیا، ایسے نہیں کہ ہندوستان سے یا مشرق بعید کے ملکوں سے یا سلطنت عثمانیہ کی طرف سے آیا ہو، جرمنی کی طرف سے اقدام ہوا، بلکہ ابتدا تو آسٹریا ہنگری کی طرف سے ہوئی۔ تو یہ اندر سے ایک چیلنج پیش آیا، اور اس کے نتیجے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی۔ پہلی جنگ عظیم میں صف بندی ہوئی۔ اس صف بندی میں اگر ایک طرف برطانیہ تھا، فرانس تھا، اسی طرح روس تھا، بلکہ اس وقت تو اٹلی اور جاپان بھی تھے، اور بعد میں امریکہ بھی آ گیا آخری سال میں، تو ایک طرف وہ صف بندی ہوئی جس کو اتحادی کہا جاتا ہے، دوسری طرف جو سینٹرل پاورز تھیں یعنی محوری طاقتیں، ان میں جرمنی اور آسٹریا ہنگری تو موجود تھے، ایک مرحلے پر آ کر ترکی یا سلطنت عثمانیہ بھی شامل ہو گئی۔ یہ اصل میں وہ موڑ ہے جس کے بعد یہ نئی دنیا بنی ہے، جس کے بارے میں چاہتا ہوں کہ اس کو سمجھ کر ان مسائل کے بارے میں غور کیا جائے۔ یعنی وہ نئی دنیا بنی کب؟ اس اقدام کے نتیجے میں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ محمد علی جوہر نے ایک بڑا تفصیلی سلسلہ لکھا تھا کہ ترکوں کا انتخاب کے عنوان سے،
انتخاب کیا نا انہوں نے، وہ اتحادیوں کے ساتھ بھی جا سکتے تھے، غیر جانبدار بھی رہ سکتے تھے، شروع میں غیر جانبداری کا تاثر دیا انہوں نے، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے تاریخ کو جب پڑھیں کہ درون خانہ بعض معاملات چل رہے تھے۔ اب گویا یوں سمجھ لیے کہ وہ برطانیہ عظمیٰ جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، جس کے مقبوضات بہت بے پناہ ہو چکے تھے، جو ہندوستان میں بھی حکومت کر رہا تھا، وہ برطانیہ عظمیٰ اور اس کے اتحادی، ان کے مقابل میں سلطنت عثمانیہ آ گئی۔ تو اس طرح جو معاملات اس سے پہلے ذرا پردوں میں چھپے ہوئے تھے وہ بالکل میدان میں آ کر نمایاں ہو گئے۔ یہ طاقتیں جو طاقت حاصل کر چکی تھیں، جس مقام پر پہنچ چکی تھیں، اب مقابلہ اس کے ساتھ تھا۔ اور دنیا کی ایک بڑی سلطنت یعنی برطانیہ عظمیٰ، یہ اگر ہمارے علاقوں کے حوالے سے دیکھیں تو قیادت کر رہا تھا اس سارے معاملے کی۔ یعنی اگرچہ اگر آپ یورپ کے لحاظ سے دیکھیں تو اس میں گفتگو ہو سکتی ہے کہ فرانس کا کیا کردار تھا، روس کا کیا کردار تھا، بعد میں امریکہ نے بڑا غیر معمولی کردار ادا کیا، لیکن ہمارے لیے تو یہی صورتحال تھی۔ اور اس میں یہ دلچسپ چیز بھی تھی کہ ادھر سلطنت عثمانیہ کے ساتھ لڑائی جاری تھی، یعنی محوری طاقتوں کے ساتھ شامل ہو کر، جرمنی اور آسٹریا ہنگری کے ساتھ شامل ہو کر سلطنت عثمانیہ برطانیہ کے خلاف، فرانس کے خلاف یا اتحادیوں کے خلاف لڑ رہی تھی، اور ادھر برطانیہ کی فوج میں ہمارے ہندوستان کے فوجی بھرتی ہو رہے ہیں۔ یہ صورتحال تھی اس وقت۔ اس طرح کی صورتحال میں وہ جنگ اس نتیجے تک پہنچی کہ اس میں شکست ہو گئی، یعنی 1914 میں شروع ہوئی اور 1918 میں شکست ہو گئی۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ 1917 میں، نومبر 1917 میں غالباً اعلان بالفور ہو گیا تھا۔ اعلان بالفور کیوں ہوا؟ جب جنگ ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ میدان ہی میں لڑ رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو انگریزوں نے اس جنگ کو جیتنے کے لیے عربوں کے ساتھ بہت سے معاہدات کیے، بلکہ اب تو بعض تاریخی دستاویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ عربوں کے ساتھ اس طرح کے بعض وعدے وعید بھی کیے گئے کہ ایک عرب سلطنت الگ سے قائم کر دیں گے ہم، عثمانیوں سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ تو اسی طرح ہر شخص جانتا ہے کہ عثمانیوں کے عملداری میں جتنے علاقے تھے ان میں جتنی قوتیں بھی مزاحم ہو سکتی تھیں ان سب کی انہوں نے درون خانہ مدد کی۔ کئی قسم کے معاہدات، بعض تحریری، بعض زبانی، بعض یقین دہانیاں، یہ بھی پس منظر میں ہو رہی تھی، جنگ بھی جیتی جا رہی تھی۔ تو یہود نے بھی اس میں کردار ادا کیا، یعنی برطانیہ عظمیٰ جو جنگ لڑ رہا تھا اس میں خود اس کے اپنے ہاں یہود موجود تھے، اس کی پارلیمان تک میں موجود تھے، ان کے ساتھ بھی معاملات چل رہے تھے۔ تو انہوں نے اس موقع کے اوپر یہ اعلان کیا کہ جس طرح سے ہم عربوں سے بعض وعدے کر رہے ہیں، اسی طرح کا ہم آپ سے بھی یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ جیسے ہی فتح ہوگی تو یہاں یعنی فلسطین میں یہود کا ایک قومی وطن قائم کر دیا جائے گا۔ یہ ایک اجنبی سی تعبیر تھی، قومی وطن یعنی کوئی ریاست ہونی چاہیے، قومی وطن قائم کر دیا جائے گا۔ موجودہ زمانے میں جو قومیت کی بنیاد پر یا وطنی قومیت کی بنیاد پر ریاستیں بن رہی تھیں، ان کے لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ کچھ اجنبی سا تصور تھا۔ بہرحال اعلان بالفور نومبر میں یہ 1917 میں یہ اعلان کر دیا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی فریب دیا گیا یا دھوکہ کیا گیا، وہ تو ہو ہی رہے ہوتے ہیں پس منظر میں، تو جو فریب ہو رہے ہوتے ہیں العرب خدا وہ تو ہو ہی رہے ہوتے ہیں، معاہدے بھی ہو رہے ہیں، کسی کو آپ ایک چکمہ دیتے ہیں دوسرے کو دوسرا دیتے ہیں، جنگ میں یہ چیزیں تمام لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے بھی کی۔ اور اس کے بعد جب فتح ہو گئی تو فتح ہونے کے بعد انہوں نے اپنا وعدہ پورا کرنا شروع کر دیا۔ اس میں پھر یہ جو جمعیت اقوام بنائی گئی، یہ در حقیقت فاتحین تھے جنہوں نے یہ خیال کر کے کہ ہمیں اندر سے چیلنج درپیش ہے۔ وہ اندر سے چیلنج تھا نا جو آسٹریا اور ہنگری اور جرمنی کے اقدام کے نتیجے میں پیش آیا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی، یعنی کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس سے متاثر ہوئے، مارے گئے لوگ، عورتیں بیوہ ہو گئیں، یورپ کی پوری معیشت بالکل زمین بوس ہو کے رہ گئی، بہت سے ملکوں سے اپنا ساز و سامان سمیٹنا پڑا اس کے نتیجے میں۔ تو اب اس کو کیسے روکا جائے؟ یعنی یہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے، کم سے کم ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے، تو اس کے لیے جمعیت اقوام یا لیگ آف نیشنز کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر یہ سارا معاملہ اس کے سامنے پیش کر دیا گیا، جو کچھ بھی انہوں نے عہد معاہدے کیے تھے۔ اب وہ گویا یہ چاہتے تھے کہ دنیا میں وہ دور تو اب ختم ہو رہا ہے کہ جس میں آپ سلطنتیں قائم کریں اور آپ جائیں اور جا کر وہاں پر جیسے ہندوستان میں وہ حکومت کر رہے تھے، یا افریقہ کے بعض ملکوں میں حکومت کر رہے تھے، الجزائر میں فرانس حکومت کر رہا تھا، یا جس طرح امریکہ میں ایک زمانے میں انہوں نے حکومتیں اپنی قائم کرنے کی صحیح کی تھی، وہ دور تو اب گزر گیا۔
ممکن نہیں ہے. اس وجہ سے اب کوئی عالمی نظم ایسا قائم کرنا چاہیے کہ جس میں ہماری سیادت بھی قائم رہے اور بدلے ہوئے حالات میں یا نئے تصورات میں اس کی گنجائش بھی پیدا ہو جائے. نئے تصورات میں اب دیکھیے کیا چیزیں ایسی بتدریج دنیا اس جانب بڑھ رہی تھی کہ علاقوں پر حملے نہیں ہونے چاہیے. اسی کا نتیجہ یہ نکلا نا کہ 1928 میں یہ بین الاقوامی قانون میں مان لیا گیا کہ اب کسی علاقے پر کسی کا قبضہ قانونی نہیں. ٹھیک. کسی علاقے پر ظاہر علاقے کو متعین کریں گے تو علاقے کیسے متعین ہوں گے؟ ان کو بہرحال قومی ریاستوں کی صورت دینی پڑے گی نا. یہ فلاں قوم کا ملک ہے، یہ فلاں قوم کا ملک ہے. اب وہ قومیت کی بنیادیں کیا ہوں گی؟ یعنی کیا نسلی ہوں گی، کیا وہ وطنی ہوں گی؟ نسلی بنیادوں کے اوپر لوگوں کو الگ الگ کرنا ممکن ہی نہیں رہا ہوا تھا. ہر جگہ پر دوسری نسلوں کے لوگ جا کے آباد ہو چکے ہوئے تھے. ہندوستانی کو آپ دیکھ لیں، یعنی کیا اب وہ صرف ہندو رہ گئے تھے؟ کیا کشتری رہ گئے تھے؟ کیا ویش رہ گئے تھے؟ کیا برہمن رہ گئے تھے؟ تو دنیا بڑی مختلف ہو چکی ہوئی تھی. تو اس میں وطن کی بنیاد پر یا وطنیت کی بنیاد پر قومی ریاستوں کا تصور پیدا ہو رہا تھا. جس وقت آپ اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کا ایک اور نتیجہ ہے اور لازمی نتیجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ قومی ریاستیں اگر وجود میں آتی ہیں تو پھر ہر قوم کا حق خود ارادی بھی تسلیم کیا جائے گا. وہ اگر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں تو اپنی حکومت قائم کر لیں گے. تو بنیادی حقوق، قوموں کا حق خود ارادی، قانون کی حکمرانی اور پھر جمہوریت، اس طرح کے تصورات بھی اب گویا عالمی سطح پر مانے جا رہے تھے. اس کے پیچھے بہت سے مفکرین ہیں جنہوں نے کام کیا. جس طرح ہمارے ہاں مذہب میں تصورات، تعبیرات یہ سب زیر بحث ہیں، تو مغرب میں بھی کم و بیش 200-300 سال یہ چیزیں زیر بحث آئیں اور ان میں بہت کچھ نئی دنیا وجود میں آ گئی. یعنی معاملہ صرف یہی نہیں ہوا کہ نئے جہاز بن گئے اور آپ کا کمپیوٹر آ گیا اور یہ کیمرے ایجاد ہو گئے. اس کے ساتھ سوشل سائنسز میں بھی نئے نئے تصورات نے دنیا کو گرفت میں لے لیا. اب آپ اس وقت دیکھتے نہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اگر مثلا ایک تقریر کرے جمہوریت کے خلاف یا قانون کی حکمرانی کے خلاف یا قوموں کے حق خود ارادی کے خلاف، لوگ منہ نوچ لیں گے اس ہیومن رائٹس کے خلاف. یا اسی طریقے سے بنیادی انسانی حقوق نہ صرف یہ کہ بعد میں اقوام متحدہ کے چارٹر کا حصہ بنے، بلکہ آج کل اگر آپ دیکھیں تو ہر دستور ان کی ضمانت دیتا ہے. آپ کا تمام عدالتی نظام اس کے اوپر قائم ہوتا ہے. ان کے بارے میں طے کیا جاتا ہے کہ اگر بنیادی انسانی حقوق کے خلاف کوئی آئین کی چیز بھی ہوگی تو اس کو نہیں مانا جائے گا، یا عدالتیں اس کو. یہ سب تصورات پیدا ہو رہے تھے نا. تو یہ تصورات، باطن میں کیے گئے معاہدات، فتح کے نتیجے میں جو حیثیت آپ کو حاصل ہوئی، ان سب نے مل کر یہ موقع پیدا کر دیا کہ ایک نیا عالمی نظم بنایا جائے. تو کوشش کی گئی. وہ عالمی نظم جب بنانے کی کوشش کی گئی تو اس دوران میں اسی لیگ آف نیشنز نے برطانیہ کو مینڈیٹ دے دیا. مینڈیٹ کا مطلب یہ تھا کہ برطانیہ نے یہ بتا دیا کہ وہ اب ایک قابض طاقت کی حیثیت سے یہ فلسطین کو یا عرب علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل نہیں کرنا چاہتا. یعنی وہ ان کو اب آزاد کر دینا، جسے ہم آزادی کہتے ہیں نا، آزاد کر دینا چاہتا ہے. تو یہ چیز جب طے ہو گئی تو مینڈیٹ کا مطلب یہ تھا، انتداب جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس قوم کو تیار کیا جائے کہ وہ خود اپنا نظم سنبھال لے. تو یہ برطانیہ کو یہ ذمہ داری گویا عالمی سطح پر دی گئی. یہ یوں نہیں ہے کہ عالمی سطح پر جو نظم بنایا گیا وہ کوئی بالا تر نظم تھا، وہ انہی فاتح قوتوں نے بنایا تھا. اور اس کے تحت چونکہ وہ 1917 میں اعلان کر چکے تھے کہ ہمیں یہاں یہود کا قومی وطن بنانا ہے فلسطین میں، تو پھر انہوں نے پوری طرح اس بات کی کوشش کی کہ یہود کو مواقع فراہم کیے جائیں، ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ وہ یہاں آئیں. اس وقت تو ان کی کوئی تعداد ہی نہیں تھی. یعنی بعض جو ہمارے پاس اعداد و شمار ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تو ہزاروں میں تھے اس وقت، اور بہت بعد میں بھی جا کے 1920-23 میں بھی اگر آپ دیکھیں تو 1 لاکھ کے قریب. تو اتنی تھوڑی آبادی کے ساتھ قومی وطن تو نہیں بن سکتا. تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں. یہ عمل جاری رہا، یعنی سارے عرصے میں. وہی چیلنج جو ان کو پہلی مرتبہ پیش آیا تھا وہ دوسری مرتبہ پیش آ گیا، اور وہ یہ کہ دوسری جنگ عظیم. وہاں پھر آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا. اس میں بھی جرمنی نے بنیادی کردار ادا کیا. اب تھوڑی صف بندی بھی تبدیل ہوئی تھی، ادھر جاپان بھی اس کا حصہ بن گیا. یہ معلوم ہے کہ اٹلی میں مسولینی تھا، وہ پہلے اتحادی تھا پہلی جنگ عظیم میں. اب گویا جو نیا اتحاد بن رہا تھا اس میں وہ جرمنی کے ساتھ تھا. تو یہ صورتحال پیدا ہوئی، اور یہ جنگ بھی انہوں نے جیت لی. یعنی جس طرح پہلی جنگ جیت لی تھی یہ جنگ بھی جیت لی. اور جب یہ جنگ بھی جیت لی تو اس کے بعد جو عالمی نظم انہوں نے قائم کیا وہ لیگ آف نیشنز یا جمعیت اقوام ختم کر دی گئی، اور اس کی جگہ اقوام متحدہ نے لے لی. ٹھیک.
یہ جو اب اس وقت یونائٹڈ نیشنز ہے اس کو وجود پذیر کر دیا گیا. یہ عالمی نظم ہے. اب جو خلاصہ بات کا وہ یہ ہے کہ یہ عالمی نظم نہ تو ساری قوموں نے بیٹھ کے بنایا ہے، نہ اس میں برابر کی سطح پر کوئی بحثیں ہوئی ہیں، نہ اس میں یہ اصول مانے گئے ہیں کہ کوئی عالمی اصول ہیں جن کے اوپر ہم اتفاق کر رہے ہیں. ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. یہ اصل میں دونوں جنگوں میں جو فاتحین ہیں انہوں نے یہ نظم قائم کیا ہے. ٹھیک. یعنی اب فتوحات اس طرح نہیں ہوں گی، اب علاقوں پر اس طرح قبضے نہیں رکھے جائیں اس طرح. میں پھر عرض کر رہا ہوں، یعنی دنیا تو فتح کر لی ہے ہم نے. دنیا اس وقت ہمارے لیے مفتوحینی کی حیثیت رکھتی ہے، سب کے سب، اور خاص طور پر مسلمان مفتوحین کی حیثیت رکھتے ہیں. اس پر میں نے وہ جملہ کہا تھا جس پر بعض لوگوں نے اظہار استجاب بھی کیا کہ ہم فاتح تھے مفتوح ہو گئے. تو یہ مفتوحین ہیں اصل میں مسلمان، اور وہ فاتحین ہیں جن کے نظم میں اس وقت آپ جی رہے ہیں. یہ بات کہ اتنے ملک آزاد ہو گئے اور یہ آزادی ہم کو حاصل ہے اور یہ ساورن اسٹیٹس ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک عالمی نظم ہے جو ان اصولوں کی بنیاد پر بنانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں جو اصول معاشرتی علوم میں، تہذیبی علوم میں انہوں نے اختیار کیے ہیں. میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ وہ اصول برے ہیں، ان میں تنقید بھی ہو سکتی ہے، اتفاق بھی ہو سکتا ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس طرح نہیں ہے کہ بیٹھ کر انصاف کی بنیاد کے اوپر کچھ دانشور ہیں، کچھ مفکرین ہیں، انہوں نے اقوام متحدہ کو وجود بخشا ہے. اس لیے ویٹو کا حق بھی ہے. یعنی فاتحین ہیں جنہوں نے یہ نظم قائم کیا ہے. اور وہ نظم اس سے پہلے جب قائم کیا گیا تو اس وقت بھی بڑی طاقتیں تھیں جن کو ایک خصوصی حیثیت حاصل تھی. جب دوبارہ قائم کیا گیا ہے اقوام متحدہ کی صورت میں تو اس میں بھی آپ جانتے ہیں. اب اس نظم میں جو فاتحین ہیں، کیا کوئی قوت ان سے باہر ان کو چیلنج کرنے والی پیدا ہو گئی؟ یعنی مسلمان اس حیثیت میں پہنچ گئے ہیں، کوئی اور قوم اس حیثیت میں پہنچ گئی ہے. وہ جو پانچوں ہیں وہی ہیں در حقیقت جو اس وقت بھی حکومت کر رہے ہیں. اور ابھی وسائل کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، جو اجتماعی اخلاقیات ہے اس کے لحاظ سے، یعنی قوموں کے لیے جو بام عروج پر کھڑے رہنے کی چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کے لحاظ سے ابھی وہی پانچوں طاقتیں ہیں جو دنیا کا نظم چلا رہی ہیں. تو اس میں اب یہ بحث بالکل ایک بے معنی بحث ہے کہ کس نے دھوکہ کیا، کس نے فریب کیا، کیا لوگوں کی رائے پوچھی گئی تھی، کیا فلسطین میں اس وقت لوگوں کی مرضی تھی، وہ تو بھیڑ بکریوں کی حیثیت رکھتے تھے. تو فاتحین تو ایسے ہی کیا کرتے ہیں. یعنی اس سے پہلے جو فاتحین تھے وہ تو اتنا بھی نہیں پوچھا کرتے، غلام بنا کے، یعنی اس سے پہلے غلام بنا لیا جاتا تھا، اس سے پہلے علاقوں پر قبضہ کر لیے جاتے تھے. چونکہ مغرب میں بہت سے علوم، فنون اور نئے تصورات پیدا ہو گئے ہوئے تھے، تو اس وجہ سے یہ حق خود ارادی اور یہ قانون کی حکمرانی اور یہ بین الاقوامی اداروں کے ذریعے سے فیصلے کرانے، یہ چیزیں انہوں نے انٹروڈیوس کیں. لیکن یہ اس سطح پر نہیں ہوئی کہ کوئی عدل و قسط کی بنیاد پر خدائی نظام قائم ہو گیا ہے. یہ فاتحین کے فیصلے ہیں، اور ان میں فاتحین کی حیثیت کو قائم رکھ کر دنیا میں مفتوحین کے لیے ایک نظم بنایا گیا ہے. اور مسلمان سب سے بڑھ کر مفتوحین کی فہرست میں اور سب سے اوپر رکھے جانے والے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے یہ جنگ لڑی تھی. جرمنی اور اٹلی اور دوسرے ممالک یا جاپان وہ تہذیبی لحاظ سے ان کے قریب چلے گئے، لیکن مسلمان جو سلطنت عثمانیہ کی صورت میں اپنی وحدت قائم رکھے ہوئے تھے، سب سے بڑا دھچکا انہی کو لگا. یہ وہ مرحلہ ہے جس مرحلے پر آ کر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ اب کیا آپ یہ محض اسرائیل سے لڑتے ہیں، محض بھارت سے لڑتے ہیں، محض ترکی اور عراق میں کوئی معاملہ ہوتا ہے. یہ جتنے ممالک ہیں یہ ان فاتحین نے کاغذ کے اوپر لکیریں کھینچ کر بنا دی. مشرق وسطیٰ کے سارے ممالک کی تقسیم اسی طریقے سے ہے. پاکستان کیسے وجود میں آیا اس سے بھی آپ واقف ہیں، اور بہت سے جو نئے ممالک بنے ان سے بھی واقف ہیں. یعنی یہ دونوں جنگیں ہیں جن کے نتیجے میں جو قوتیں پیدا ہوئیں یا جن کو بام عروج پر پہنچنے کا موقع ملا، یا جنہوں نے فتح حاصل کرنے کے بعد اپنی برتری کو پیش نظر رکھ کر اس کو قائم رکھتے ہوئے ایک عالمی نظم بنایا ہے، وہ اصل میں قوموں کی تقدیر کے فیصلے کر چکی ہوئی ہیں. ان فیصلوں میں یہ بحث بھی نہیں ہے کون سا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوا، اور کیا وہاں یہودیوں کو بلانا انصاف تھا، اور کیا یہ ظلم نہیں تھا کہ فلسطینیوں کی سرزمین میں اس طریقے سے آپ ایک دوسری قوم کا قومی وطن بنانے کی صحیح کریں. یہ ساری تقریریں آپ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو جو بات بتائی ہے اور جو عرض کیا ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی چیز کیا ہے. یہ فاتحین کا بنایا ہوا نظم ہے.
مفتوحین جب تک اس صورتحال کو تبدیل نہ کر دیں جس کی بنیاد پر فاتحین فتح کے مقام پر آئے ہیں، اس وقت تک آپ لڑ کر، اینٹیں مار کر، انتفاضہ پیدا کر کے، مختلف علاقوں کو ملا کر، مختلف قوموں کی ایک OIC بنا کے کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی امکان نہیں ہے۔ اور جب کچھ نہیں کر سکتے تو اس بنیاد پر میں نے وہ رائے دی تھی کہ زیادہ اچھا یہ تھا کہ وہ فیصلہ جو 1947 میں ہوا، اگرچہ اس کا نفاذ تو 48 میں ہوا نا، اس لیے میں نے 48 کا ذکر کیا تھا کہ 1948 مئی میں اسرائیل وجود میں آ گیا، 49 مئی میں 1 سال بعد اس کو اقوام متحدہ کی رکنیت مل گئی۔ اس کو بجائے اس کے کہ آپ ماننے سے انکار کرتے، اس کو تسلیم کرتے ہوئے آپ یہ پروگرام بناتے، عالمی سطح پر بناتے، آپ کی قیادت بناتی کہ اب اس فتح کو شکست میں کیسے بدلنا ہے فاتحین کے لحاظ سے، اور اپنی شکست کو فتح میں کیسے بدلنا ہے، اور اس کو کیسے بدلا جا سکتا ہے، اس کا راستہ وہی ہے جو میں نے 3 نکات کی صورت میں بیان کر دیا تھا۔ اصل میں توجہات کا مرکز وہ ہونا چاہیے تھا، علم کا مرکز وہ ہونا چاہیے تھا، دانشوروں کے سعی و جہد کا مرکز وہ ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جو اینٹ پتھر پاس ہے وہ مارو، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ آج حاصل ہے وہ بھی کھو دینے کے لیے آگے بڑھ جاؤ۔ یہی ہم کشمیر میں کر چکے، یہی ہم کردستان میں کر رہے ہیں، یہی ہم فلسطین میں کر رہے ہیں۔ اس پر میں نے نقد کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ لائعمل کسی لحاظ سے قابل التفات ہی نہیں ہے، یعنی نہ بین الاقوامی قانون، نہ یہ علاقے، نہ آپ کا کوئی اقدام آپ کو اس جگہ پہنچائے گا۔ یہ اصل میں عالمی سطح پر کیے گئے فیصلے ہیں، ان کو الٹ دینے کے لیے وہی جدوجہد کرنی پڑے گی جو ان قوموں نے 300 سال تک کی ہے۔ ہم سب بہت ہی تفصیل سے 5 نشستوں میں ہم نے آپ سے سمجھا کہ یہ مسئلہ فلسطین دینی، سیاسی، تاریخی پس منظر آج کے صحت میں ہم کھڑے ہیں، تاریخ کا وہ کون سا موڑ ہے، سیاسی بندوبست، عالمی منظرنامہ، اس سب میں مسلمان حقیقت پسندی سے اگر جائزہ لیں ان مسائل کا تو کیا وہ روشن راہیں ہیں، امکانات ہیں جو آج بھی موجود ہیں اور مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ بہت تفصیل سے آپ نے چیزوں کا تجزیہ کیا، حقیقت کی دنیا میں لائے، لیکن بہت سارے ایسے ضمنی سوالات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے۔ غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گزشتہ نشستوں میں بہت تفصیل سے ہم نے سمجھا دینی، تاریخی، سیاسی منظرنامہ کیا ہے مسئلہ فلسطین کا، قوموں کے عروج و زوال کی اس داستان میں مسلمان آج کہاں کھڑے ہیں اور وہ کیا لاہ عمل ہے، کیا روڈ میپ ہے جس کو اپنا کر ہم ان بڑے کانفلکٹس میں کوئی بہتری کی صورت پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ کا نقطہ نظر سامنے آیا، میں چاہوں گا کچھ ضمنی اشکالات، سوالات آپ کے سامنے رکھوں اور وہ جو پورا ایک تصور آپ نے پیش کیا اسی کی روشنی میں آپ ان کو بھی حل فرمائیے۔ آغاز کرتا ہوں، دینی تصور پہ بڑی تفصیلی بات ہوئی تھی، بتائیے گا کہ کیا یہ اسٹیٹمنٹ درست ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور اگر درست ہے تو پھر قبلہ اول کی حفاظت یا قبلہ اول میں مسلمانوں کی حاکمیت قائم ہو، اس کے لیے کیا کوئی دینی رہنمائی، دینی پابندی ہمارے اوپر لازم ہے یا نہیں ہے؟ بیت المقدس سب سے پہلے اللہ کے پیغمبروں کی بنائی ہوئی ایک مسجد ہے، یعنی یہ کہ فلاں عبادت گاہ کو قبلہ قرار دے دیا گیا ہے، یہ تو ایک ثانوی اور ضمنی چیز ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کو قبلے کے طور پر نہیں بنایا، یہ اللہ کی توحید کا مرکز ہے، جس کو آپ بیت اللہ کہتے ہیں یا مسجد حرام کہتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد کیا اس لیے رکھی تھی کہ نماز کے لیے ایک قبلہ بنا دیا جائے، یہ اللہ کی توحید کا مرکز ہے جو بنایا گیا، اس کے ساتھ اس کے مناسک انہیں بتائے گئے۔ حج اور عمرہ کو ایک غیر معمولی عبادت کی حیثیت سے دی گئی۔ ہم جب سفر کرتے ہیں اور مکہ جاتے ہیں، لبیک لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں، تو در حقیقت توحید کے اس مرکز کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہاں جاتے ہیں، وہاں جا کر اپنے آپ کو نظر کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی 3 بنیادیں ہیں، یعنی وہ پرستش کا تعلق ہوگا، اطاعت کا تعلق ہوگا، اور یا حمیت و حمایت کا، اپنے آپ کو نظر کر دینے کا۔ تو نظر کی تمثیل ہے حج و عمرہ، جان کی نظر، مال کی نظر، یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس عبادت کا مرکز ہے بیت اللہ۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے نماز میں اجتماعیت پیدا کرنا چاہی
تو کسی چیز کو آپ نشان کے طور پر مقرر کر دیں گے، ٹھیک، یہی ہوگا نا۔ چنانچہ سورہ یونس میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کر بنی اسرائیل کی تربیت شروع کی، ان کو نبوت کے منصب پر فائز کیا گیا، وہ تشریف لائے، انہوں نے ایک طرف فرعون کو دعوت دی، دوسری جانب اپنی قوم کی تعلیم و تربیت کا اہتمام شروع کیا۔ وہ ایک مسلمان قوم تھی، پیغمبروں کی اولاد تھی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کی ایک شاخ تھی۔ تو جب ان کی تربیت کا کام شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ قبلے کی بحث نہیں چھیڑی اس موقع پر، یعنی یہ نہیں کہا کہ اب ان سب کو اس پر پہلے ہی مرحلے میں آمادہ کرو کہ یہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ وجلو بیوتکم قبلہ، یعنی تم اپنے ہی گھروں کو قبلہ قرار دے کے نماز پڑھنا شروع کر دو۔ اچھا، تو اس وجہ سے جو ہم قبلہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ ایک بڑی ثانوی چیز ہے۔ اصل وہ ہے جس کو میں نے پچھلی نشستوں میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے اللہ کے حکم پر 3 جگہ مسجد بنائی ہے۔ ایک سیدنا ابراہیم کی بنائی ہوئی مسجد جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، بلکہ اس کے بارے میں قرآن کے اشارات سے بھی معلوم ہوتا ہے اور تاریخی روایات بھی اس کی تائید کرتی ہیں کہ وہ اس سے بھی پہلے بنی ہوئی تھی۔ ٹھیک، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی، اسماعیل علیہ السلام کو اس کی تولیت کے لیے وہاں منتقل کیا۔ یہ بڑا غیر معمولی اہتمام ہے، یہ صرف قبلہ بنانے کے لیے نہیں کیا جا رہا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جانتے ہیں کہ مدینے میں جا کے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی۔ یہ مسجد نبوی یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت اللہ کے آخری پیغمبر کی طرف سے دعوت کا مرکز ہے۔ اس میں آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، اس میں آپ نے خطبے دیے ہیں، وہ اپنی ایک بڑی غیر معمولی تاریخ رکھتی ہے۔ تو یہ اللہ کی عبادت گاہ کے طور پر بنائی گئی۔ یہی صورتحال بیت المقدس کی ہے۔ اس کے بارے میں نے پیچھے یہ عرض کیا تھا کہ ہماری روایات تو یہ ہیں کہ سیدنا ابراہیم نے اس جگہ کا انتخاب کر دیا تھا، جیسے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 40 سال کے بعد اس کی تعمیر بھی ہو گئی تھی یا اس کے لیے بھی کوئی جگہ مختص کر دی گئی تھی، لیکن بہرحال اس کی باقاعدہ تعمیر سیدنا داؤد نے شروع کی اور سلیمان علیہ السلام نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ اور چونکہ بڑی غیر معمولی عمارت بنائی گئی، جنات میں بھی تعمیر میں حصہ لیا، تو اس لیے اس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، تو اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا معبد ہے۔ تو اس کی اصل حیثیت یہ ہے، ایک موقع کے اوپر ہمارے امتحان کے لیے، بلکہ میں نے عرض کیا تھا کہ بنی اسماعیل کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند برس کی مدت مقرر کر کے اس کو قبلہ قرار دے دیا۔ تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ تو ایک ثانوی چیز ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ٹھیک، ہم سب واضح ہوئی یہ بات۔ یہ بھی ذرا اس موقع پہ بیان فرمائیے گا کہ عام طور پر یہ تصور اول کہنے سے آتا ہے تو گویا خانہ کعبہ جس کی طرف اب ہم رخ کر کے پڑھتے ہیں اس سے پہلے یہ تھا، لیکن قرآن مجید میں جو ایک بیان واضح آتا ہے کہ یہ پہلا گھر ہے، اول بیت کی یہ بنایا گیا، تو خانہ کعبہ ہی اصل ہے، پہلے بنا، اس کی تعمیر بھی بعد میں ہوئی، یہ بھی اسٹیبلش ہے۔ یہ بات بھی قرآن مجید سے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ تعبیر بھی صحیح نہیں ہے، یعنی بیت اللہ ہی قبلہ تھا، اسی کی طرف ہمیشہ نماز پڑھی جاتی تھی۔ قریش کا بھی یہی طریقہ تھا، نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اسی اہتمام سے ادا ہوتی تھی۔ یہ سب چیزیں موجود تھیں۔ جس وقت بنی اسماعیل ایمان لائے تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ رخ بیت المقدس کی طرف کر لیا جائے، اور اس کی وجہ بیان کی ہے قرآن مجید نے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ بنی اسماعیل اپنی عصبیت میں کھڑے ہوتے ہیں، جس گھر کو ان کے ہاں بنایا گیا ہے یہ اسی کو قبلہ قرار دینے پہ اصرار کرتے ہیں، یا اللہ کے رسول کی اطاعت کو اولیت دیتے ہیں۔ یعنی یہ ہم نے اس لیے کیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک امتحان، آزمائش اور ابتلا کا حکم تھا جو چند سال کے لیے دیا گیا، اور اس کے بعد رسول اللہ کی بھی ایک خواہش تھی، مسلمانوں کی بھی خواہش تھی کہ یہ امتحان اب ختم ہو۔ ابتلا کے احکام کے بارے میں یہ بالکل واضح چیز ہے کہ اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب امتحان کر لیا، اب اصل بات کو منتقل ہونا چاہیے، اور اس میں اللہ نے اس کو نشانی قرار دے دیا ہے سورہ بقرہ میں کہ جس طرح سے بنی اسرائیل شہادت کے منصب سے معزول کر دیے گئے ہیں، اسی طرح اب قبلے کا معاملہ بھی ہم ختم کر رہے ہیں اور اصل قبلے کو بحال کر رہے ہیں۔ ٹھیک،
ٹھیک، یہ بات بھی واضح ہوتی ہے. آگے بڑھاتے ہیں ہم سب. یہ جو سوال اس طور پہ ضمنی اشکالات کی صورت میں سامنے آتے ہیں، یہ بیان فرمائیے گا کہ جو قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوا ہے کہ رویا کا ذکر ہے، ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جایا گیا ہے، ایک پورا تصور ہے جس پہ ہم نے تفصیلی بات بھی کی تھی. اس میں ایک لفظ آیا ہے کہ بارکنا حولہ، اس سرزمین کو جس کے ارد گرد کو اللہ نے مبارک بنا دیا ہے، وہ بھی اسی پس منظر میں ہے کہ چونکہ ایک معبد موجود تھا اس لیے مبارک ہے. یہ بارکنا حولہ جو ہے یہ سرزمین فلسطین کے لیے عام تعبیر ہے. یہی تعبیر آپ کو قدیم صحائف میں ملتی ہے، بائبل میں بھی ملتی ہے، یعنی مختلف الفاظ میں اسی بات کو ادا کیا جاتا ہے. جب بارکنا حولہ کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ماضی کے پس منظر میں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت عرصے یہ فیصلہ کر رکھا ہوا ہے کہ یہ سرزمین ہے جس کو اللہ تعالیٰ برکتوں اور نعمتوں سے نوازے گا. میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سرزمین کو اپنے لیے خاص کرتے ہیں تو اس کے لیے تعبیر ہے تقدیس کی. چنانچہ پوری فلسطین کی سرزمین کو الارض المقدسہ کہا ہے قرآن مجید میں، اور یہ فرمایا ہے کہ یہ وہ سرزمین ہے جو اے بنی اسرائیل ہم نے تمہارے لیے لکھ دی تھی. ٹھیک، یہ بات بھی اس سے پہلے تفصیل سے بیان ہو چکی ہے کہ پہلے مرحلے میں انتخاب بھی بنی اسرائیل کا ہوا، توحید کا مرکز بنائیں، اللہ کی دعوت کے علمبردار بنیں، قومی حیثیت سے دین کی شہادت دیں. انتخاب بھی ان کا ہوا، اور ان کے لیے فلسطین کے علاقے کو منتخب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس کو میں نے تقدیس عطا کر دی ہے. یہ برکتوں والا علاقہ ہے دونوں پہلوؤں سے. اس سے بھی کہ یہ صحرائے سینا کی طرح نہیں ہے کہ آسمان سے من و سلوہ اتارنا پڑے، ایک بڑی زرخیز سرزمین ہے. برکت کا یہ پہلو بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں بہرحال پیغمبر آتے رہے ہیں، ایک بڑی اس کی غیر معمولی تاریخ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اس کو آباد کیا تھا، تو اس لیے یہ وہ سرزمین ہے کہ جس میں اللہ کی بھی بڑی برکتیں ہیں. وہ برکتیں جو نظر آتی ہیں وہ بھی ہیں، اور جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں وہ بھی ہیں. تو اس تعبیر کو قرآن مجید نے اس لیے اختیار کیا کہ یہاں نام نہیں لیا گیا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، دور کی مسجد. یہ مسجد اقصی کوئی نام نہیں ہے، دور کی مسجد تک لے گیا. اب اس کا تعارف کیسے ہو، کیسے معلوم ہو، تو فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، یعنی یہ وہ اصل میں مسجد ہے جس کے گرد و پیش کو، تو ماحول اس کا کیا ہے، یروشلم کا شہر. تو پورے شہر ہی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ہم نے اس کو برکت عطا فرمائی. ٹھیک، اسی کو بیان کیا ہے نا دوسری جگہ، لتنذر ام القریٰ ومن حولہا، تو وہاں پر بھی یہی تعبیر. ٹھیک، تو یہ بتائیے گا ہم سب کہ جب سیدنا عمر وہاں پر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے بنی اسماعیل پہ اور ان کو وہ سرزمین عطا کی ہے، اللہ کی مدد، نصرت، تائید، مائیت کے ظہور کے ساتھ فلسطین فتح ہوا، تو وہ جو پیغمبروں کی بنائی ہوئی ایک عبادت گاہ معبد موجود تھا، اس سے الگ انہوں نے پھر مسجد کیوں تعمیر کی؟ پیغمبروں کی بنائی ہوئی کوئی مسجد، کوئی معبد موجود نہیں تھا اس وقت، احاطہ موجود تھا. اچھا، یعنی یہ گویا وہ احاطہ تھا جس میں کبھی یہ ہیکل تعمیر کیا گیا. اسی وجہ سے آپ دیکھیے نا کہ تاریخ میں یہ تعبیر ہوتی ہے کہ فرسٹ ٹیمپل، سیکنڈ ٹیمپل، اور اب جس طرح کے بیان کیا جاتا ہے کہ تھرڈ ٹیمپل وہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں. تو پہلی مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی اور بخت نصر کے زمانے میں اس کو ڈھا دیا گیا. ٹھیک، اس کا ذکر کیا قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں، جو پہلی افتاد آئی اس میں بتایا جاتا ہے کہ پوری کی پوری قوم کو وہاں سے نکال دیا گیا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، تورات کے اوراق بھی بکھر گئے اور کچھ معلوم نہیں ہوا کہ وہ کہاں گئی. یہ ایک بڑی ہی ان کی مقدس جگہ تھی. اس میں تو آپ جانتے ہیں کہ قدس الاقداس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی شخص پاؤں بھی نہیں رکھ سکتا. اب بھی جو احاطہ ہے اس میں یہود داخل نہیں ہوتے، اور نہ داخل ہونے کی وجہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ متعین نہیں رہا کہ قدس الاقداس کہاں تھا. تو اس وجہ سے ہمیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں وہاں پاؤں نہ پڑ جائے، وہ اس میں داخل بھی نہیں ہوتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ایک منتخب جگہ ہے. اس احاطے کو اللہ نے مسجد اقصیٰ کہا ہے. مسجد کسی عمارت کا نام نہیں ہے، اللہ کی طرف سے جگہ کا انتخاب ہوگا. عمارت تو رسول اللہ نے بنائی، آپ نے اس پوری عمارت کی جگہ ایک دوسری عمارت بنا دی، کل تیسری بنا دیں. فرض کر لیجئے کہ اس وقت بیت اللہ کی عمارت ہے، تو یہ معلوم ہے کہ عبداللہ بن زبیر نے ساری ہی ڈھا دی تھی اور دوبارہ بنائی. آج بھی ہم یہ کر سکتے ہیں. تو عمارت تو ہم بناتے ہیں، لیکن جگہ کا انتخاب اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا ہے. تو یہ کئی ایکڑ پر پھیلا ہوا رقبہ ہے. یہ سارا رقبہ ہے جس کو مسجد اقصیٰ کہا گیا. عمارت وہاں کوئی نہیں تھی. یعنی وہاں تو بیان ہوتا ہے کہ یہ جو اس وقت صخرہ ہے
یعنی جو ایک چٹان ہے جس کے اوپر قبہ بنا ہوا ہے، یہاں پر بھی کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا جس کو سیدنا عمر نے صاف کیا. تو انہوں نے یہ نہیں کیا اس لیے کہ یہ تو عبادت گاہ یہود نے بنائی، بنی اسرائیل نے بنائی، اس میں مسلمانوں نے کسی قسم کا تصرف نہیں کیا، وہ باہر بنائی گئی ہے. مسجد اقصیٰ جس کو آپ کہتے ہیں وہ اس احاطے کی جنوب میں بنی ہوئی ہے. اچھا، اس احاطے کو ہیکل سلیمانی کہنا چاہیے یا سیدنا سلیمان کی مسجد کہنا چاہیے، تو اس کو ہم اب مسجد اقصیٰ کہہ لیتے ہیں. ٹھیک. یہ بھی پیغام سے بتائیے گا کہ اب جو عبادت گاہیں وہاں پر موجود ہیں، ایک سیدنا عمر کے زمانے میں جس جگہ کا انتخاب ہوا وہاں ایک مسجد بنی، دوسری طرف ہیکل کے کچھ آثار موجود ہیں وہ اس احاطے کے اندر موجود ہیں. یہ جو عبادت گاہیں ہیں اور اس سرزمین کی تولیت دینی لحاظ سے کیا کوئی پابندی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انتخاب کر لیا کہ اب بنی اسماعیل آگے ان کی نسلیں ان عبادت گاہوں کی کسٹوڈین ہوں گی، پاسدار ہوں گی، تولیت ان کو جائے گی. یہ تولیت کی بحث کو قرآن کیسے دیکھتا ہے؟ سرزمین کی تولیت کا تو کوئی سوال نہیں ہے. میں بہت تفصیل کے ساتھ یہ عرض کر چکا ہوں انہی نشستوں میں کہ یہ سرزمین اللہ نے منتخب کی تھی، اس کی ذمہ داری دی تھی. اس سرزمین ہی میں آباد ہونے کے لیے بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لایا گیا تھا، ان کا انتخاب کیا گیا تھا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت اسی پہلو سے بیان کی ہے کہ وہ شہادت کے منصب پر فائز کیے گئے، ان کے لیے یہ زمین خاص کی گئی تھی. ٹھیک. تو ان کو ظاہر ہے اس سرزمین میں بادشاہی عطا کی اللہ تعالیٰ نے. ایک طویل عرصے تک وہ یہاں رہے اور اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتے رہے. سیدنا مسیح کی طرف سے اتمام حجت کے بعد یہ معاملہ ختم کر دیا گیا. ان کے بارے میں اعلان ہو گیا کہ اب یہ قیامت تک مسیح علیہ السلام کی اتباع کا دعویٰ کرنے والوں کے زیر دست ہو کر رہیں گے، بالادستی رہے گی. جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، یہ فیصلہ سنا دیا گیا. اس لیے یہ تولیت، سرزمین، یہ سب معاملات تو قصہ ماضی ہوئے. اس کے ساتھ ہمیں بتایا گیا کہ یہ سرزمین یعنی سرزمین عرب جس میں ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب کر لیا ہے. یہ سرزمین اب ہمیشہ کے لیے اسلام کی توحید کی سرزمین رہے گی. اس کے بارے میں حکم دیا گیا کہ یکون الدین کلہ للہ، اس میں اب کوئی دوسرا دین نہیں ہو سکتا. اسی کی وضاحت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ لا یجتمع فیہ دینان. تو اب یہ ساری حیثیت جزیرہ نما عرب کی ہے. اور تولیت بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کی منتقل کی گئی؟ بیت اللہ الحرام کی. ٹھیک. یعنی حضرت ابراہیم کی جو مسجد ہے، یہ تولیت کا معاملہ تو بس یہاں تک محدود ہے. مسجد نبوی ہے، ظاہر ہے کہ وہ خدا کے آخری پیغمبر کی بنائی ہوئی مسجد ہے. اور ادھر یہ وہ بھی سرزمین عرب میں ہے، یہ بھی سرزمین عرب میں ہے. یہ مسجد ہے، مسجد کے طور پر رہے گی، یعنی اس کی تولیت کا کوئی سوال نہیں. ٹھیک. لیکن ہم سے جب آپ فرماتے ہیں کہ یہ تین سرزمینیں، یعنی یہ دو سرزمینیں ہیں کنعان کی اور یہ، اور ارض مقدسہ ہے، اس کی ایک حیثیت ہے، وہ حیثیت تو قیامت تک رہے گی. اور تو پھر اس کا ایک لازمی نتیجہ تو یہی سامنے آتا ہے نا کہ اگر وہ اللہ کی ایک مقدس سرزمین تھی تو اس کی تقدیس کی پاسداری تو پھر مسلمانوں ہی نے کرنی ہے نا، کہ اس کے تقدس کو قائم رکھیں، وہاں توحیدی کا بول بالا ہو. تو اس کا لازمی نتیجہ نہیں نکلتا؟ نہیں، میں نے یہ ہرگز عرض نہیں کیا. میں نے تو یہ کہا ہے کہ جہاں تک سرزمین کے انتخاب کا تعلق تھا، وہ جس مقصد کے لیے کیا گیا تھا وہ سیدنا مسیح کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ختم ہو گیا. ٹھیک. اس میں ان کو معزول کر دیا گیا، ان کے لیے قیامت تک عذاب اور سزا کے فیصلے سنا دیے گئے. اب تقدیس سرزمین عرب کی ہے. لا یجتمع فیہ دینان کا حکم اس کے بارے میں ہے. بیت اللہ ہے جس کی تولیت کا سارا معاملہ قرآن مجید میں زیر بحث آیا ہے. اور یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب حجت تمام ہو گئی تو جس طریقے سے آپ کی قوم کے لیے آخری عدالت نے فیصلہ سنایا، اسی طریقے سے یہ بھی طے کر دیا گیا کہ اب یہ سرزمین بھی خصوصی حیثیت رکھتی ہے اور اس مسجد کی تولیت بھی ایمان والوں کو منتقل ہو گئی ہے. پہلے ہی بنی اسماعیل کے پاس تھی، لیکن اب بنی اسماعیل کے ایمان والے ان کو منتقل ہو گئی ہے. تولیت کے بارے میں ایک اصول قرآن میں بیان ہو گیا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ وہ لوگ ان مسجدوں کی تولیت کریں کہ جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں، اور ان مسجدوں کو وہ پاک رکھیں، شرک کی کسی غلاظت کو اس کے قریب نہ ہونے دیں. تو یہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں. باقی اس طرح کی کوئی چیز قرآن میں حدیث میں نہیں ہے کہ اس مسجد کی تولیت ہم مسلمانوں کو منتقل کر دی گئی.
ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس بحث کو. سیاسی پہلو آپ نے یہ بتایا تھا کہ اس وقت یہ جو عالمی منظرنامہ ہے، دنیا کے اندر سیاسی بندوبست ہوا، عالمی طاقتوں نے کیسے سرزمین کے بارے میں فیصلہ کیا. جب آپ فرماتے ہیں کہ عالمی برادری نے یا اقوام متحدہ نے ایک فیصلہ کیا تو اب مسلمانوں کو بہتری اسی میں تھی کہ اس فیصلے کو قبول کریں، تو وہ فیصلہ تو کہا جاتا ہے کہ جنرل اسمبلی کی محض ایک قرارداد ہے. 57 کے قریب اس وقت ممالک حصہ تھے جب یہ قرارداد پیش کی گئی، اور کم و بیش صرف 33 نے اس کے حق میں ووٹ دیا. خود عالمی ضمیر اس وقت عالمی قوتوں کے نہاب اور ان کے تحت بھی جو ریاستیں تھیں انہوں نے بھی اسرائیل کے وجود کے حق میں ووٹ نہیں دیا. تو اس کو عالمی ضمیر کا فیصلہ کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ عالمی ضمیر کا فیصلہ اور عالمی ضمیر کے فیصلے یہ تعبیریں لوگ اختیار کرتے ہیں. میں نے تو بہت تفصیل سے یہ بتایا ہے کہ مسلمان دنیا پر حکومت کر رہے تھے، ان کی بہت بڑی سلطنت قائم تھی، اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ جب صحابہ کرام نے اس سارے علاقے کو فتح کر لیا تو یہ فلسطین کی سرزمین بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی. یعنی ان کی فتوحات میں جس طرح سے باقی علاقے شامل تھے، روم و ایران کی سلطنتیں شامل ہوئیں، اسی طریقے سے فلسطین شامل ہوا. پھر میں نے عرض کیا کہ جب مسلمانوں کی یہ حیثیت تھی اور وہ اس قبضے کو برقرار رکھ سکتے تھے، اس میں بھی ایک طاقت ہوئی مغربی قوموں کی طرف سے، مسیحی قوموں کی طرف سے، اور وہ طاقت کامیاب ہو گئی. 1099 میں وہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے اور یہاں پر یروشلم میں ایک مسیحی ریاست قائم ہو گئی. مسلمانوں نے اس کو دوبارہ حاصل کر لیا کم و بیش 100 سال کے بعد، یعنی 1187 میں صلاح الدین نے دوبارہ حاصل کر لیا. اب مسلمان بھی مزمل ہوتے چلے گئے. دنیا کے اندر قوموں کے عروج کے لیے جو چیزیں طے ہیں انہوں نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا. اس کی بہت تفصیل ہم کر چکے ہیں، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ کیا 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ کے عروج پر قائم رہنے کا ذریعہ بنتی ہیں. مسلمان ان تینوں میں مزمل ہوئے، یعنی علم و اخلاق کے لحاظ سے صرف یہ نہیں کہ برتری کے مقام سے نیچے آ گئے، پستی میں چلے گئے، علم اور اخلاق دونوں کے اعتبار سے. اسی طرح سے دین کے معاملے میں جس یکسوئی کا تقاضا کیا گیا، حکیم الدین ولا تفرقوا فی میں، یا اعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا فی میں، وہ بھی باقی نہیں رہا. اور سیاسی وحدت بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. ایک علامتی سی صورت موجود تھی جب یہ سلطنت عثمانیہ قائم تھی. پھر ہم نے تفصیل سے یہ بتایا کہ وہ معرکہ ہوا، پہلی جنگ عظیم، اس میں ترکوں نے یا عثمانی سلطنت نے انتخاب کیا اس کا کہ وہ اتحادیوں کے مقابل میں محوری طاقتوں کا ساتھ دیں گے. ٹھیک، سینٹرل پاورز جن کو کہا جاتا ہے. پہلی جنگ عظیم میں اس میں شکست ہو گئی. تو اب اس کے بعد فاتحین ہیں جو دنیا کا نظم چلا رہے ہیں. پہلی جنگ عظیم کے بعد اس نظم کے لیے لیگ آف نیشنز بنائی گئی تھی. وہ دوسری جنگ عظیم جب شروع ہوئی تو جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی یہ صاف واضح ہو گیا کہ پورا نہیں کر سکی. یعنی جنگ کو رکنا چاہیے تھا نا. اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ جو قوتیں اب غیر معمولی طریقے سے دنیا میں اپنی حکومت قائم کر چکی تھیں اور فاتح قوتیں تھیں ایک لحاظ سے، بہت بڑے علاقے ان کے پاس تھے. برطانیہ عظمیٰ کے بارے میں تو آپ نے یہ سنا ہے کہ یہ کہا جاتا تھا کہ اس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا. تو اتنی بڑی بڑی قوتیں تھیں جن کو اندر سے چیلنج درپیش ہوا، پہلی جنگ عظیم میں بھی، دوسری جنگ عظیم میں بھی. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے ایک ایسا نظم بنانا چاہا جس میں اب براہ راست دنیا پر حکومت کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے، بالواسطہ طریقے پر ایک عالمی نظم بنا کر حکومت کی جائے. تو اس میں عالمی ضمیر کا کیا سوال ہے؟ وہ جو ادارے انہوں نے بنائے ہیں ان اداروں میں سے ایک ادارے نے یہ فیصلہ کیا، اور یہ معلوم ہے کہ وہ ادارہ معمولی حیثیت نہیں رکھتا. اقوام متحدہ جو وجود پذیر ہوئی ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد، اب وہی اس عالمی نظم کے لیے گویا سیادت قائم رکھنے کا ذریعہ ہے. اس میں بھی 5 قوتوں کو جو جنگ جیت چکی ہیں، یہ جنگ کے فاتحین ہیں جن کو ویٹو حاصل ہے. یہ کس اصول پر فیصلہ کیا گیا ہے ویٹو کا؟ ظاہر ہے کہ وہ قوتیں ہیں، اور اس وقت تک صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یعنی کیا ان کے مقابل میں اگر کوئی کشمکش ہو رہی ہے تو وہ کن میں ہو رہی ہے؟ انہیں 5 قوتوں میں ہو رہی ہے. یعنی اگر یہاں سرد جنگ کسی صورتحال پیدا ہو گئی تو کس کے درمیان میں ہوئی؟ روس اور امریکہ کے درمیان میں ہوئی. روس بھی ان 5 میں شامل ہے، امریکہ بھی ان 5 میں شامل ہے. اب اگر کچھ کشمکش کے آثار نظر آ رہے ہیں تو چین اور امریکہ میں نظر آ رہے ہیں، یا چین روس اور امریکہ میں نظر آ رہے ہیں، تو یہ بھی وہی قوتیں ہیں.
تو ان کے مقابل میں کون سی قوت ہے جو میدان میں آ گئی ہے؟ یعنی علم اور اخلاق میں بہتری ہی پیدا ہو رہی ہے. کوئی آثار ہیں اس بات کے؟ کیا کہیں یہ نظر آتا ہے کہ مسلمان اپنے دین کے معاملے میں یکسوئی کے مقام پر چلے گئے ہیں؟ یہ ویسی یکسوئی ہے جیسی قرن اول میں نظر آتی ہے؟ یا یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم کوئی سیاسی وحدت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوا. تو جب کچھ بھی نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ یہ فاتحین کا بنایا ہوا نظم ہے. اس میں دو طریقے ہیں اور دونوں طریقوں کے حق میں لوگ دلائل دیتے رہتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ اب سر پھوڑتے رہیے اور مرتے رہیے. یہی طریقہ ہم نے کشمیر میں اختیار کیا، یہی کرد اختیار کر رہے ہیں، یہی صورتحال افغانستان میں ہے، یہی فلسطین میں ہے. یعنی آپ کوئی تنظیمیں بنا لیں، آپ حملے کر کے دیکھ لیں، کوئی اور اس طرح کا طریقہ اختیار کر لیں. اس میں یہ تصور ہی بالکل غلط ہے کہ آپ کسی مقامی قوت کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، آپ عالمی نظم کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں. اور انہوں نے جو فیصلے کر دیے ہیں وہ فیصلے کرنے کے طریقے وہی ہیں. کہیں کوئی قرارداد ہوگی اس کی بنیاد پر فیصلہ ہو جائے گا، کہیں سلامتی کونسل فیصلہ کر لے گی. اس میں فاتحین یہ کیوں پوچھیں گے؟ فاتحین تو اس سے پہلے، یعنی اب تو یہ ایک نظم ہے، کچھ قاعدے ہیں، کچھ تصورات ہیں. یہ قانون کی حکمرانی، یہ جمہوریت اور یہ قوموں کا حق خود ارادی، یعنی کچھ تصورات ہیں جو آپ کو حوصلہ بھی دیتے ہیں. اس سے پہلے تو فاتحین یہ بھی نہیں کرتے تھے. اور عالمی نظم بھی پہلے اصل میں برتر قوتوں کی زبان ہوتی تھی، اب اس کو بھی قاعد و ضابطوں میں ڈالا ہے. مسیحی اخلاقیات کی بجائے یا مسیحی قانون کے بجائے انسانیت کی طرف لوگ بڑھے ہیں. اور ایک ہیومنزم ہے کہ جس کو ایک فلسفے کے طور پر اختیار کر لیا گیا ہے. جو قومیں اس وقت اپنی پوری قوت کے ساتھ دنیا کا نظم چلا رہی ہیں، ان میں اگر غور کر کے دیکھیے تو وہ تینوں خصائص ہیں. یعنی علم و اخلاق میں اخلاق سے مراد اجتماعی اخلاقیات. علم و اخلاق کی برتری بھی ابھی تک چیلنج نہیں ہوئی کسی درجے میں. انہوں نے جو فکر پیدا کیا ہے پچھلی 3 صدیوں میں، یعنی جو اصلاح مذہب کی تحریک، پھر رینیسنس، اس کے بعد سائنٹیفک ریولوشن، جو فکر پیدا کیا اس میں یکسو ہیں بالکل. یعنی یہ ہمارے ہاں دانش میں بحثیں ہوتی رہتی ہیں، یہ کچھ ایگزسٹنشلزم کے خیالات پیدا ہو گئے، یہ کچھ پوسٹ ماڈرنزم کے بعد، یہ فلسفیوں کی بحثیں ہیں جتنی بھی ہیں. عالمی سطح پر عقل و خرد فیصلہ کن ہے اور انسان مرکز ہے. یہ حیثیت یکسوئی کے ساتھ قائم پوری کی پوری مغربی دنیا میں. اگر آپ دیکھیں بلکہ جو مشرقی ملک بھی اس کے ساتھ شامل ہیں، ان کے ہاں بھی پوری یکسوئی کے ساتھ قائم ہے. دوسری شرط بھی پوری ہے. اور سیاسی وحدت کو انہوں نے اس طریقے سے ایک عالمی نظام بنا کے حاصل کر لیا ہے. تو اس کے مقابل میں ابھی کوئی حیثیت نہیں ہے کسی دوسری طاقت کی. اس میں ایک طریقہ وہی ہے کہ آپ ہیرو بننے کے لیے کوئی داستان رقم کرتے رہیں اور کبھی OIC بنا کے بیٹھ جائیں، کبھی یہ خیال کریں کہ ہم تیل کی دھمکی دے کے یہ کر لیں گے. اس طرح کے معاملات آپ چاہیں تو کرتے رہیں. جنگیں بھی آپ نے کر کے دیکھ لیں، کشمیر کے معاملے میں بھی کر کے دیکھ لیں، آپ نے فلسطین کے معاملے میں بھی کر کے دیکھ لیں. ہر جنگ اور ہر اقدام کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو فیصلہ 1948 میں کیا گیا تھا، جس کے تحت اسرائیل وجود میں آیا تھا، اس کا رقبہ اس سے بڑھ گیا. اور اس وقت بھی اگر ایسے اقدامات کیے جاتے رہیں گے تو جو ان کا ہدف ہے وہ پورا ہو جائے گا. اس کے نتیجے میں وہ ہدف کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی جو سرزمین رہ گئی ہے فلسطینیوں کی، یہ عاجز آ کے یہاں سے بھی نکلے، اور تاکہ کم سے کم فلسطین کی حد تک جو پہلا مرحلہ ہے ہم اسرائیل کے حدود متعین کر سکیں. تو اس میں معاون ہو رہے ہیں. اس میں کچھ سچے خیر خواہ یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ طریقہ کامیاب نہیں ہوگا. اس میں صحیح بات یہ ہے کہ جو فیصلہ عالمی سطح پر ہو گیا، یہ زیر بحث نہیں کہ وہ فیصلہ اچھا ہوا، برا ہوا، صحیح ہوا. 1917 کا اعلان بالفور صحیح اصول پر مبنی تھا یا نہیں تھا؟ ایک فاتح قوت نے اعلان کیا تھا، جس طریقے سے فاتحین کرتے رہتے ہیں. بابر نے جب ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا تو وہ لوگوں سے پوچھتا تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو یہ فیصلہ ہے، اس فیصلے کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی کہ وہ ہو گیا. اس کو مان کر اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہر قیمت پر امن خریدنا ہے اور ان چیزوں کو ہدف بنانا ہے، ان تینوں چیزوں کو جو میں نے عرض کی ہیں. جس دن آپ ان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، صلیبی جنگوں کے بعد جب مغربی قومیں ان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئیں تو تاریخ نے اپنا ورق پلٹ دیا. آپ ہو جائیں گے تو آپ کے لیے پلٹ دے گی. اس سے پہلے اگر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو صرف شکست کی داستانیں لکھیں گے. سراج الدولہ لکھے، وہ ٹیپو سلطان لکھے، وہ انور امام شامل لکھے، وہ مہدی سوڈانی لکھے، وہ ملا عمر لکھے، جتنی چاہیں لکھتے چلے جائیے، حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ہم سب بہت ہی تفصیل سے آپ نے بتایا حقیقت پسندی اور مسلمان
اس وقت دنیا میں تاریخ کے اس عمل کے نتیجے میں کس موڑ پہ کھڑے ہوئے؟ میں ایک اور نقطہ آپ سے چاہتا ہوں اس کی وضاحت کریں. یہ جب فلسطین میں کوئی کشمکش ہوتی ہے، ہمارے سامنے فوٹیجز آتی ہیں، فوٹوز، چھوٹے بچے پتھر مار رہے ہیں، معذور لوگ ہیں وہ بھی لڑ رہے ہیں، ایک جذبہ ابھارا جاتا ہے مذہبی رہنماؤں کی جانب سے کہ یہ جو ہمت، فتوت اور جو ان کے اندر دلیری اور بہادری اس قوم میں ہے کہ ابھی تک رجسٹ کر رہی ہے، ارد گرد کے ممالک بھی اگر مل جائیں اور مسلمانوں حکمران اپنی عیاشیوں سے نکل کے اس ارض مقدسہ کے دفاع کو اپنا ہدف بنا لیں، تو ایک ملک ہے اسرائیل وہ کیا کر سکے گا؟ اس جذبے اور اس ریشنیل کو توڑنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ جن کے بارے میں آپ خیال کر رہے ہیں کہ یہ سب ایک ہو جائیں، یہ علامتی طور پر ہی صحیح ایک ہی جھنڈے تلے جمع تھے نا سلطنت عثمانیہ میں. پھر کیا کر لیا تھا؟ میرے بھائی، میں نے توجہ دلائی ہے کہ پہلی جنگ عظیم کی شکست ہے جس نے تاریخ کے یہ اوراق آپ کے سامنے کھول دیے. مسلمان اپنی سیاسی وحدت کی آخری علامت کے تحت یہ جنگ لڑ کے دیکھ چکے ہیں، اور اس کے بعد یہ گرد و پیش کے ممالک یہ بھی 3 مرتبہ حملہ آور ہو چکے ہیں اسرائیل پہ. آپ نے دیکھا اس کا نتیجہ کیا نکلا، 48 میں کیا ہوا، اس کے بعد جنگ رمضان میں کیا ہوا. یعنی ہر حملے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسرائیل کے حدود بڑھتے چلے گئے. اور میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک آدھ اس طرح کا اقدام اور ہو گیا بڑے پیمانے کے اوپر، تو یہ جتنے اس وقت فلسطینی وہاں موجود ہیں وہ ان کو بھی دھکیلیں گے اسی طرح جیسے کہ اس وقت لاکھوں لوگ کیمپوں میں بھیج دیے گئے تھے، کبھی آج تک واپس نہیں آ سکے. تو بس مسئلہ ختم ہو جائے گا. یعنی یہ جو بستیاں آباد کی جاتی ہیں، آگے کچھ طاقت کی جاتی ہے، اس کے لیے کافی اہتمام کرنا پڑتا ہے. دنیا میں ایک نظم قائم ہے نا، یعنی کوئی بات آپ کو کہنی پڑتی ہے، کوئی ہیلا کرنا پڑتا ہے، تو حملہ کیجئے، وہ کہیں گے الحمدللہ. یعنی اس کے بعد آسان ہو گئی، یہ منزل آسان ہو گئی، اس لیے کہ آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ فتح حاصل کر سکیں. ٹھیک، میں نے عرض کر دیا ہے کہ یہ فتح حاصل ہونی تھی تو اس وقت ہو جاتی. سلطنت عثمانیہ اس وقت آپ کمزور کہہ لیجئے، مزمل کہہ لیجئے، متحد تھی، اپنی ایک پوری قوت کے ساتھ موجود تھی. فیصلہ کیا تھا اس نے، یورپ تک میں اس کے مقبوضات اس وقت موجود تھے. تو کوئی قوم جب یہ فیصلہ کرتی ہے تو اس کے پیچھے اس کی طاقت، اس کے مقبوضات، اس کے وسائل، اس کے اسباب، اس کا علم، اس کی حیثیت، سب کچھ ہوتا ہے. جو آپ کے پاس تھا وہ آپ نے داؤ پر لگا دیا. تو اس وقت کون سی نئی تبدیلی آئی ہے؟ یعنی مسلمانوں نے نئی ایجادات کر ڈالی ہیں، سائنسی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے. مغرب اب مرہون منت ہو گیا آپ کا کہ آپ کی طرف دیکھے. ہم تو اس وقت مغرب کی بنائی ہوئی دنیا میں جیتے ہیں اور بیٹھے ہوئے. اس کو میں نے بیان کیا تھا بہت درد بندی کے ساتھ کہ در حقیقت ہم فاتح تھے. اب آپ اس کے خواب دیکھتے رہیے، لیکن ہم مفتوح ہو چکے ہوئے ہیں. اور مفتوحین کے لیے فاتحین نے، اور یہ فتح پہلے فتوحات کسی ایک علاقے میں ہوتی تھیں، ایک خاص خطے میں ہوتی تھیں. یہ انگریزوں نے قبضہ کر لیا یہاں پر، بابر کی حکومت قائم ہو گئی، خوارزم شاہی نظم قائم ہو، عالمی سطح پر یہ نظم قائم ہوا ہے، اور فتح بھی عالمی سطح پر ہوئی ہے. اسی لیے عالمگیر جنگیں کہا جاتا ہے ان کو. تو ایک عالمی سطح کی فتح آپ مقامی لڑائیوں سے الٹ دیں گے، تبدیل کر دیں گے، کوئی امکان نہیں. ٹھیک، میں آپ سے عرض کروں کہ وہ شخص جو ابھی چند ہفتے پہلے یا مہینہ 2 مہینے پہلے رخصت ہوا ہے اور پوری قوم کی ملامت سہ کر رخصت ہوا ہے، وہ غیر معمولی دردمندی اور خیرخواہی کے ساتھ اپنی پوری زندگی یہی کہتا رہا. میرا اشارہ مولانا وحید الدین صاحب کی طرف ہے. یہ ان کا بہت غیر معمولی کنٹریبیوشن تھا. یہ ٹھیک ہے ڈاکٹر وارث مظہری نے غلط نہیں لکھا کہ ملت اسلامیہ نے اس شخص کو مسترد کر دیا، لیکن سچا خیرخواہ وہی تھا، اور یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس وقت دنیا کی نہیں، امن مسلمانوں کی ضرورت ہے. یہ امن کا وقفہ ہمیں چاہیے. اس لیے تشدد، جنگ، اس میں جذبات کا اظہار، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پوری قوت انہی 3 اہداف کو حاصل کرنے پر لگا دیجئے. اگر آپ ان کو حاصل کر لیتے ہیں تو اس سے پہلے بھی تاریخ اپنے اوراق الٹتی رہی ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کے حق میں فیصلہ کر دیں. ٹھیک ہے سر. عملی نوعیت کا سوال، 48 کے فیصلے کی آپ بات کرتے ہیں کہ جس وقت اقوام متحدہ نے ایک نزاع کا فیصلہ کیا، متعین کر دی حدود اور فلسطین کی، اور وہ جو شہر ہے اس کو ایک جس کو کہتے ہیں اجتماعی شہر کی حیثیت دی. یعنی انٹرنیشنل رجیم کا فیصلہ کیا گیا. یہ گویا بین الاقوامی برادری کے اہتمام میں شہر رہے گا. بہترین فیصلہ تھا. ان موجودہ حالات میں ہمارے لیے اس سے بہتر کوئی فیصلہ ہو نہیں سکتا تھا. یعنی یہ تو خواب ہے نا ایک، ایسا ہوتا ہی نا.
نہ برطانیہ عظمیٰ کو فتح ہوتی، نہ 1917 میں وہ یہود سے جو مدد ان کو پہلی جنگ عظیم میں حاصل ہوئی تھی اس کے نتیجے کے طور پر ان کے قومی وطن کا وعدہ کرتے، نہ اپنی قوت سے کام لے کر وہ موقع فراہم کرتے کہ وہاں پر یہود آئیں، دنیا بھر سے آئیں، آ کر بستیاں بسائیں۔ یہ خواب تو دیکھا جا سکتا ہے نا، لیکن یہ ہو گیا نا، یعنی فاتحین نے یہ معاملہ کر ڈالا۔ اب اس کے بعد جو کچھ وہ آپ کو دے رہے تھے ذرا ایک نظر ڈال کے دیکھ لیجئے کہ وہ کیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ اسرائیل، یعنی اب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت تو 2/3 رقبہ آپ اور دے چکے ہیں، بہت چھوٹا تھا اس وقت اسرائیل کو جو علاقہ دیا گیا تھا وہ بہت کم تھا، اور فلسطین میں یہ شہر یروشلم جس میں ظاہر ہے کہ مسیحی بھی کچھ دلچسپی رکھتے ہیں، ہم مسلمانوں کی بھی اس لحاظ سے دلچسپی ہے کہ واقعہ اسراء میں اس کا ذکر آتا ہے، اور اسی طرح قبلہ بھی اس کو مقرر کیا گیا، تو اس مسجد کے بارے میں بھی اور باقی تمام مقامات کے بارے میں بہت اچھا فیصلہ یہ کر دیا گیا تھا کہ یہ بین الاقوامی اہتمام میں شہر رہے گا، سارے لوگ آئیں، آ کے عبادت کریں، ان مقامات پر حاضر ہوں۔ اس سے اچھا فیصلہ موجودہ نظم میں کیا ہو سکتا تھا؟ صلاح الدین بھی پیدا ہونے سے رہا، اور آپ کے پاس وہ سب چیزیں بھی آنے سے رہیں جو اس وقت مغربی دنیا کے پاس ہے، تو ان سے ہتھیار خرید کے آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ یہ جنگ جیت جائیں گے؟ تو ہم سے بھی بتائیے گا کہ جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ 48 کا فیصلہ تھا اور قابل عمل بھی تھا، بہتر بھی تھا مسلمانوں کے حق میں، تو اسرائیل نے یعنی ان حالات میں بہتر تھا، مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری خواہش کے تو خلاف تھا۔ یہ بھی میں نہیں عرض کر رہا کہ بڑا انصاف کا فیصلہ تھا۔ فاتحین جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہاں زیر بحث انصاف نہیں ہوتا۔ مفتوحین کو کتنی رعایت دی ہے انہوں نے، جی تو بہت رعایت دے دی تھی۔ تو انہوں نے رعایت دی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد خود اسرائیل نے بھی تو اس کی پابندی نہیں کی، حدود بڑھی۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ تھا مسلمانوں کو لوٹنا چاہیے، اگر مسلمان قیادت اس پر آمادہ ہو کے 48 کے فیصلے پہ آتے ہیں، تب بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو عالمی قوتیں ہیں اسرائیل کو مجبور کریں گی کہ وہ بھی اپنی حدود میں واپس جائے؟ اور یہ بیت المقدس کا جو شہر ہے یہ تو 67 تک اردن کے کنٹرول میں تھا، تو پھر اردن کو واپس کرنے کی ہم بات کریں گے؟ ظاہر ہے یہ ساری باتیں کی جائیں گی جتنی بھی ہیں، یعنی جو چیز بھی اس وقت تھی وہیں اس کو لوٹنا چاہیے، اس لیے کہ ایک طرف وہ فیصلہ کیا گیا تھا جس کو ہم نے نہیں مانا، یہودیوں نے تو مان لیا تھا نا اس فیصلے کو، ہم نے نہیں مانا، اور جب ہم نے نہیں مانا اور اپنی طرف سے جنگی اقدامات کر ڈالے تو اس کے کچھ نتائج نکل آئے۔ تو ہم اگر اس کو مان لیتے ہیں تو پھر دوسری بات کہنے کا اخلاقی جواز پیدا ہو جائے گا کہ اسرائیل کو بھی بین الاقوامی قانون کی پابندی کرنی چاہیے، اور بین الاقوامی قانون اب یہ فیصلہ کر چکا ہے۔ اور یہ دیکھیے یہ پھر ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، یعنی جس طرح اس دور نے دنیا کو تبدیل کیا ہے اور یہ حق خود ارادی کے اور بنیادی حقوق کے اور قانون کی حکمرانی کے اور جمہوریت کے تصورات دیے ہیں، اسی طرح سے قوموں کے حق خود ارادی کی حفاظت کو بھی اب ایک بین الاقوامی حفاظت حاصل ہے، اور اس میں یہ مان لیا جاتا ہے کہ کسی علاقے کو بھی مقبوضہ نہیں رکھا جا سکتا۔ جب تک آپ کا قبضہ ہے نہ آپ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتے، اور آپ کو ہر حال میں خالی کرنا ہے۔ تو اپنا اخلاقی مقدمہ درست کیجئے نا پہلے، اس کے بعد نتائج کیا نکلیں گے؟ جب کم و بیش 100 سال تک ایک غلط رویہ اختیار کیا گیا ہے تو اب میرے یہ کہہ دینے سے فوراً نتائج نکل آئیں گے؟ پہلے تبدیل کیجئے نا، پھر اس کے بعد نتائج نکالنے میں وقت لگے گا۔ ٹھیک، آخری سوال غام صاحب، اس بحث کو سمیٹتے ہوئے اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے دنیا کے اندر ایک پورا ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ خود مسلم اکثریتی ممالک فیصلہ کر رہے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، متحدہ امارات نے کر لیا، مصر، اردن پہلے سے اس جانب گامزن ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سب میں ہم بالخصوص جو پاکستان ہے، ہمارے جذبات اور ہماری وہ جو جس کو کہتے ہیں ملی لگاؤ زیادہ ہے فلسطین سے، باقی مسلم ممالک، آپ کو جو زمانے کی رت ہے، تاریخ کا عمل ہے، کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ ممالک جنہوں نے جنگیں کی آج وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں؟ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ در حقیقت اسی چیز کا اعتراف ہے جس کی طرف میں نے توجہ دلائی، یعنی وہ معاملہ جو 1948 میں کچھ تدبر کے ساتھ ہو جانا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ آج بھی فلسطین کے لوگ اس کے لیے آمادہ نہیں ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے ان کو آمادہ کرنا چاہیے، مسلمانوں کے دانشور، مسلمانوں کے علماء، مسلمانوں کے سیاسی رہنما، ان کے حکمران، سب کے سب انہیں اس پر آمادہ کریں کہ اس وقت ان کی ضرورت بھی امن ہے، ہماری ضرورت بھی امن ہے، ہر حال میں امن، اور اس میں جو بین الاقوامی برادری کے فیصلے ہیں، یہ دیکھیے میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ وہ فیصلے صحیح ہیں یا وہ فیصلے مبنی بر انصاف ہیں یا وہ ہماری خواہشوں کے مطابق ہیں، اس پر میں کوئی گفتگو نہیں کر رہا۔ جو فاتحین مفتوحین کے لیے آخری درجے کی رعایتیں دے سکتے تھے وہ انہوں نے دے دی ہیں، تو اس کے بعد آپ اسے مانیں گے
یہ مجھے بتائیے کہ سلطنت عثمانیہ نے شکست تسلیم کر لی، معاہدہ ورسائی میں جنگ کے خاتمے کا معاہدہ ہو گیا، اس کے بعد اپنے علاقے چھوڑے یا نہیں چھوڑے؟ یہ ایک علاقہ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ عراق، یہ شام، یہ سب کے سب کس کے پاس تھے؟ یہ چھوڑ دیے عراقی، وہ ترکی تک محدود ہو گئے، خلافت کا بھی انہدام ہو گیا، چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، یہ سب ہوا نا؟ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ شکست ہو گئی تھی۔ یہ شکست کے لازمی نتائج تھے، یہ نکل آئے۔ تو شکست کے ان لازمی نتائج ہی کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ کو اس کو مان لینا چاہیے تھا، اور مان کر اپنے لیے امن حاصل کرنا اور اپنی تعمیر پر توجہ دینا، یہی کشمیر میں لوگوں کو کرنا چاہیے، یہی کردستان میں کرنا چاہیے، یہی یہاں کرنا چاہیے، یہی افغانستان میں کرنا چاہیے۔ کسی جگہ پر بھی اس طرح کی جنگیں عالمی نظم کے لیے قابل قبول نہیں ہیں، اور جب قابل قبول نہیں ہے تو اصل میں آپ مقامی طور پر کسی سے نہیں لڑ رہے ہوتے، آپ اس نظم سے لڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کیا ہونا چاہیے، میرا نہیں خیال کہ اس پر مجھے کوئی تقریر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب بہت ہی تفصیل سے 6 نشستوں کے اندر ہم نے آپ سے جانا، اور میں اعتراف کروں گا بڑی دردمندی سے آپ نے مسلمانوں کی طرف کھڑے ہو کے ان کا دکھ، احساس، درد محسوس کرتے ہوئے ساری تجاویز کی، ماضی کی روایت سے بھی روشناس کرایا، مذہبی مقدمات، تاریخی سیاسی پس منظر، یہ جو بندوبست ہوا ہے اس وقت دنیا میں اور جو منظرنامہ ہے اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ وقت ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے کسی نئے اعتراض، موضوع، سوال و جواب کے ساتھ۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔